بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعرہ سلوات پڑھیں ذرا کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے اور ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا کہ ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا ارے توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے نعرہ صلوات پر حضرات
شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی، شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی، قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی۔ اور کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا، ارے پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئے، پاؤں کے چھالوں کے نیچے۔ فاتحہ۔ جس گھڑی رہ گئے میدان میں تنہا، شبیر گر گئے آہ میان صفِ آدھا، شبیر دیکھتے تھے کبھی عباس کا لاشا، شبیر کبھی فرماتے تھے یوں برچھیاں کھا کھا، شبیر جان جائے میرے امت کے رعایے ہوئے، خنجر کی سے میری عقدہ کشائے ہوئے، ایک زمیندار کھڑا تھا یہ کیا ہو، صاحب امر علیہ السلام کی ذات ہے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر ہو اور اس کو عام کیا جائے۔ جناب والا، جب احادیث کے مجامع کھنگالے جائیں تو ان میں اس طریقے کی احادیث نظر آتی ہیں کہ جو انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہیں، جن میں بعض روایات میں ذکر ہوا ہے، ائمہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ مومنین، وہ افراد کے جو اہل ایمان ہیں، وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک دستہ یہ کہے گا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک دستہ یہ کہے گا کہ آنا ہوتا تو آ جاتے، اب آنے والے نہیں ہیں۔ ایک مختصر سا گروہ ہوگا کہ جو ان کی غیبت پہ یقین رکھتے ہوئے ثبات قدم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ان کے چرچے کو عام کیا جائے، ان کے ذکر کو عام کیا جائے، اس لیے کہ روز قیامت جب ہم میدان حشر میں ہوں گے تو ان کے پرچم تلے ہوں گے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت پکارنے والے دن تمام افراد اپنے امام کے ساتھ ہوں گے۔ جو جناب امیر کے دور میں تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو امام حسن کے دور میں تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو امام حسین کے دور میں تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے، حدیث متفق علیہ ہے، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور دوسروں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جو مر جائے اور اس کو اس کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ بہت آسانی سے ہم ہنس کے مسکرا کے یہ سوچ لیا کرتے ہیں کہ شاید ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو گئی۔ جناب جاننا اور ہوا کرتا ہے، پہچاننا اور ہوا کرتا ہے۔ ہم ابھی تک در حقیقت جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ پہچاننے اور جاننے میں فرق کیا ہے؟ پہچاننا کسے کہتے ہیں اور جاننا کسے کہتے ہیں؟
جناب والا فلاں صاحب کو جانتے کہ ہاں جانتے ہیں کہ کیسے ہیں، کہ رنگ ایسا ہے، قد ایسا ہے اور اس عہدے پہ فائز ہے. اچھا یہ کیا ہو گئی؟ کہا یہ ہے جان پہچان ہے. کیا کھاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کیا پسند ہے ہمیں معلوم نہیں، کس وقت سوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کس وقت اٹھتے ہیں. سامنے والا کہے گا آپ جانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں. پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے روز و شب کا علم ہو، اس کی فکر کا علم ہو، وہ کیا پسند کرتا ہے اس کا علم ہو. تو امام کے سلسلے میں اگر اتنا علم ہے تو ہمیں معرفت ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہر نفس اپنے متعلق بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. جناب والا اللہم صلی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو جناب والا مقدس اردبیلی میں آنسو ہیں، اپنے آپ کو زری سے قریب کیا اور چہرے کو زری پہ رکھ دیا اور اب گفتگو کرنا شروع کیا. آواز تو سنتا تھا مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ گفتگو کیا تھی. دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی، زری سے آواز آ رہی تھی، ادھر سے یہ گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد میں ناگا کرتے ہیں نا، ہم اپنے سوالات کس کے سامنے رکھیں، کس سے پوچھیں؟ ان کی بارگاہ میں پہنچے کہ جو حلال مشکلات ہیں. جناب امیر کی خدمت میں آ کے کہا آقا میرے سوالات ہیں، مجھے جواب دے دیں. حضرت نے کہا اے مقدس یہ بتاؤ کہ تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ بس یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو. تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ فاضل جواب ہم دے دیں گے مگر اپنے امام کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ ان کی خدمت میں. آقا کہاں پاؤں؟ مسجد کوفہ میں ملیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب امیر بھی ہمارے، امام حسن مجتبیٰ بھی ہمارے، حسین شہید کربلا بھی ہمارے، مگر ان کی محبت کے ساتھ ساتھ کہیں یہ کوتاہی ہم سے نہ ہو کہ ہم اپنے امام کو بھلا دیں. اپنے امام کو یاد رکھنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے. پوچھا گیا آخری دور میں اللہ کے نبی سب سے بہترین افراد کون سے ہوں گے؟ کہا وہ ہوں گے کہ جن کی دلوں میں ان کے امام کی یاد برقرار ہوا کرتی ہے. جناب والا ایک بار انسان پکار کے تو دیکھے، حاضر ہیں، پہنچ جائیں گے، بس کوتاہی ہماری طرف سے ہوا کرتی ہے، غلطیاں ہماری طرف سے ہوا کرتی ہیں. پیغام ہے آپ کی خدمت میں. خود ہمارے پاس لوگ آگے کہا کرتے ہیں مولانا بڑا مسئلہ پھنس گیا، اللہ سے دعا کر دیں. پیروں کے پاس جا رہے ہیں، درگاہوں پہ یعنی قبروں پہ جا رہے ہیں، صوفیوں کے پاس جا رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں مگر نہیں آتے اس کی درگاہ پہ کہ جس کی بارگاہ میں آنا چاہیے. رات کے 2 بجے تک چیٹنگ ہو رہی ہے کن افراد سے کہ نہ جن کا نام معلوم ہے، نہ جن کا پتہ معلوم ہے، نہ جن کو جانتے ہیں، نہ جن کو پہچانتے ہیں. ہے نا؟ آنکھیں بوجھل ہو گئیں، موبائل ہاتھ سے گر گیا تو رکھا. سب سے گفتگو کی مگر اس سے نہ کی کہ جس سے گفتگو کرنی تھی. کبھی سوتے وقت پکارا اے یوسف زہرا، زمانہ پرشوب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسی ہے. آقا آپ کے جد نے کہا ہے مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اے فرزند نبی میری اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں مومن ہوں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں آپ کی جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں. اے آقا آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں. اے یوسف زہرا دیکھو جب رات میں تہجد کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا، میرے والدین کے لیے دعا کرنا، میری اولاد کے لیے دعا کرنا، آقا میرے حق میں دعا کرنا. اے یوسف زہرا کتنا سخت ہے یہ کان سب کی آوازیں سنے نہ سن سکے تو آپ کی. میں نے مصائب کا کوئی جملہ نہیں پڑھا، یہ دل ہیں جو محبت سے سرشار ہیں، جو آنکھوں میں آنسو لے کے آ گئے. آوازیں بلند ہوتی رہیں جناب والا، ظہور میں جلدی ہو جائے گی. موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर किया था, 500 साल बाद आना था। बनी इसराइल पे जब सख्तियां बढ़ गई, सजदे में सर रख के कहा, मालिक अब सर से पानी गुजर चुका, इलाही रहम कर, अपनी हुज्जत को भेज दे, इलाही अपनी हुज्जत को भेज दे। अल्लाह ने 500 साल ताखीर से पहले मूसा को दुनिया में भेज दिया। अरे अगर हमारी आवाजें भी बुलंद हो, अजब नहीं आंखें मरने से पहले उसकी ज़ियारत कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज दे इंसान, आका कितना सख्त है, आंखें सब देखें और न देखें तो जमाले अनवर को। आका वो दौर था कि जब लोग अपनी मुश्किलात को अपने आइम्मा के हुजूर लेके पहुंचा करते थे। मैं किसके हुजूर पहुंचूं सरवर, मैं आपको नहीं देख पा रहा मगर आप मुझे तो देखते हैं। पुकारने वाले जब पुकारा करते हैं वो मदद के लिए हाजिर हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे थे, उनकी गैबत होगी और तुलानी गैबत होगी। लोगों ने कहा, आका जब गैबत होगी तो कैसे पाएंगे? कहा, ना ना घबराओ ना, उनका वजूद मुकद्दस ऐसे ही है जैसे बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज हुआ करता है। बादल भले से आ जाएं मगर नूर से आलम को मुनव्वर किया करता है। तुम पुकार के तो देखना, तुम्हारी मदद के लिए मौजूद है। बस शर्त यह है कि राबता कवी हो, राबता मजबूत हो। अल्लाहु अकबर। मजलिस अलहरमा ने भी लिखा और फादिल तनकबूनी ने वाक़े को मुफस्सल बयान किया। कहते हैं कि अल्लामा हिल्ली ज़ियारत करबला मुक़द्दस के लिए निकले हैं। रास्ते में जब पहुंचे तो दौरान सफर दिल में ये तमन्ना हुई, अरे हम तो सबके सवालात के जवाब दिया करते हैं, सब हमारे पास आके अपने सवालात पूछते हैं, मगर इस बेकरार दिल को कौन दवा दे? मेरे भी तो कुछ सवालात हैं। एक काश मेरा इमाम मेरे पास होता तो मैं भी दर्द दिल बयान करता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस ये नजरें देखने लगी, दाईं तरफ देखती हैं, कभी बाईं तरफ देखती हैं। कहाँ है वो कि जो दवाए दर्द दिल है? अल्लाहु अकबर। बादिया से एक सैयद अरबी को आते हुए देखा और करीब आए, सलाम किया शेख को। शेख ने जवाब दिया, दोनों में गुफ्तगू होने लगी। शेख ने कहा, बातों से ऐसा लगा कि बहुत बड़े आलिम को पा लिया। अब जो दिल के सवालात थे ना वो सब करने शुरू किए, यहां तक कि एक मसले में उनसे इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने जब मसला बयान किया तो मैंने कहा कि सैयदना ये मसला ऐसे कैसे है? तो उन्होंने कहा यह मसला ऐसे ही है। मैंने कहा दलील? उन्होंने कहा तुम्हारे पास शेख तूसी की किताब अत-तहज़ीब जो है ना, घर में फला सफ़े को देखना, फला जिल्द को देखना, उस पर यह हदीस मिलेगी। जब बता देना मुझे। तो कहते हैं कि जनाब वाला ये सिलसिला चलता रहा और अब मुझे शक हुआ, मुझे शुबा हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं कि जिनकी मैं उम्मीद लगाए हुए था, जिनकी ज़ियारत के लिए बेकरार था। कहते हैं कि जानवर को हाँकने वाली छड़ी मेरे हाथ से गिर गई। अल्लाहु अकबर। इमाम की अपने चाहने वालों से मोहब्बत तो देखिए। सैयद अरबी घोड़े से पैदल उतरे और छड़ी को उठाया और शेख की तरफ बढ़ाया। शेख ने सैयद को देखा, सैयद ने शेख को देखा। इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। अब जब शेख ने ये देखा तो दिल में ये था, हो ना हो कहीं ये वो तो नहीं है। हसरत भरी नजरों से देखते हुए, रूंधे हुए गले से एक आह के साथ सवाल किया, सैयद आखिरी सवाल पूछ लूं? हाँ शेख पूछो। सैयद ये बताएं, इस आलम गुर्बत में, इस आलम तन्हाई में, इस आलम सख्ती में
کیا ایسا ممکن ہے کوئی اپنے امام کی زیارت کر لے؟ کیا ممکن ہے کہ امام اس کے پاس آ جائیں؟ کیا ممکن ہے کہ وہ اپنے امام کو در کر لے؟ سید مسکرائے، شیخ جانتے ہو کچھ جیالے ایسے ہوا کرتے ہیں، وہ جیالے کہ صبح و شام جو رویا کرتے ہیں محبت میں، جن کی چشمان کبھی خشک نہیں ہوتی، جب وہ تنہائی میں پکارتے ہیں نا اپنے امام کو تو ان کا امام ان کا مونس بنتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوران گفتگو جب وہ کسی سوال میں مشکوک جواب میں مشکوک ہوتے ہیں تو ان کا امام ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور شیخ جب سواری کو ہانکنے والی چھڑی ہاتھ سے گر جاتی ہے نا تو اس کے احترام میں امام سواری سے اترتا ہے اور شیخ پھر چھڑی کو اٹھا کے اس کی طرف بڑھاتا ہے اور بڑھانے کے بعد میں ہاتھ میں تھماتا ہے، دونوں میں بس اتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک سیرا امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سیرا ماموم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میرے سید و سردار، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، آپ نے بتایا نا یہ کہہ کے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اب جب ہوش آیا تو پیروں کے نشان تھے، سواری کے امام نہ تھے۔ بلائے تو صحیح، پکارے تو صحیح، آواز تو دے، جناب والا مسئلہ ہماری طرف سے ہے، حجاب ان پہ نہیں ہے، حجاب ہماری آنکھوں پہ ہے، وہ آنکھیں جو صبح و شب نامحرم کو دیکھتی ہوں، ان چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا، کیا وہ جمال انور کو دیکھ سکتی ہیں؟ انما یرید اللہ کی آیت روک لے گی۔ وہ کان کے جو صبح و شب ایسی چیزوں کو سنتے ہوں کہ جنہیں سننے سے اللہ نے منع کیا۔ مجمع عام میں اب تو ایئر فون لگا کے سنا جا سکتا ہے، لوگ سنے نہ سنے، مگر وہ تو سنتا ہے کہ جو خالق ہے ان کانوں کا، وہ تو سنتا ہے کہ جو دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ کیا ایسے کان اس کی آواز کو سن سکتے ہیں؟ جناب والا سلوات میں تو جناب والا یہ محبت ہوا کرتی ہے، جب تڑپ ہوتی ہے نا تو وہ آتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں۔ عبداللہ بن صالح امیری نے امام کو خدمت میں خط لکھ کے عرض کیا، آقا نظر کرم بنائے رکھنا، تو ادھر سے جواب آیا، سعد بن عبداللہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہماری نظریں تم پہ نہیں ہیں؟ اے عبداللہ کے بیٹے، ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہم تم پہ نظر نہ رکھیں، اور یاد رکھو اگر ہمارا لطف و کرم تم پہ نہ ہو تو زمانہ تمہیں فنا کر دے۔ اے سعد یاد رکھو تمہارے نامہ اعمال ہم تک پہنچا کرتے ہیں، جب وہ اچھے ہوا کرتے ہیں تو ہم تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب تمہاری کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں تو تمہارے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ اے عبداللہ کے بیٹے، یہ ہرگز تصور نہ کرنا کہ ہم نے تمہیں بھلا دیا، تم بھلا دو وہ بات الگ ہے، مگر ہم تمہیں نہیں بھلاتے، ہر لمحے تمہارے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ یہ امام ہوا کرتے ہیں، امام رؤوف انہیں کہا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کے مظہر کو سمجھا جاتا ہے، مظہر صفات الہیہ یہ ہیں۔ ہم نے رحمان اور رحیم اللہ کو کہا، مگر ان کے ذریعے سمجھا کہ وہ رحمان کیسے ہے اور رحیم کیسے ہے۔ اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو ہمیں خبر نہ ہوتی کہ اللہ رحمان
رحمان کیسے ہے, رحیم کیسے ہے, انہوں نے ہمارے معاملات کو آسان کر دیا. ایک گزارش آپ کی خدمت میں ہے, اور بس اس کو ایک چھوٹے بھائی کی یا اپنے بچے کی نصیحت سمجھ لینا کہ اگر خوش نہ کر سکیں تو کم سے کم دل کو رنجیدہ نہ کرنا, اس لیے کہ یہ دل بہت زیادہ داغ دیکھے ہوئے ہے, صبح شام اپنے اجداد کے اوپر گریا کرتے ہیں. جناب والا ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو امام کو رنجیدہ کر دے, اور سب سے زیادہ رنجیدہ وہ عمل کرتا ہے کہ جب دو مومن آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. محرم آنے والا ہے, اپنے معاملات کو درست رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو انا کی خاطر میرا ہاتھ اپنے کسی بھائی کے گریبان پہ چلا جائے. بس یاد رکھیں جناب والا عطیہ اوفی ہیں, جناب جابر ابن عبداللہ کے ساتھ کربلا میں ہیں, پہلے ظاہر ہے نا دونوں کے دونوں. تو انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے زیارت کی امام عالی مقام کی. مصائب نہیں پڑھ رہا, ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے لکھا, امالی میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جابر نے دوران زیارت کہا کہ اللہ ہمیں آپ کے ساتھ محشور کرے, ہم آپ کے ساتھ ہوں, ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں. تو جب یہ لوگ لوٹنے لگے تو عطیہ نے جناب جابر سے کہا کہ ہم کوفہ کے قریب آ گئے. جناب جابر نے کہا اچھا عطیہ ایک نصیحت کر دوں تم کو. جناب عطیہ نے کہا اس سے پہلے ایک سوال ہے. کہا پوچھو سوال کیا ہے. کہا یہ بتائیے نہ ہماری گردنیں کٹیں, نہ ہمارے بچے یتیم ہوئے, نہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اسیر کی گئیں, نہ ہمارے جسموں پہ گھوڑے دوڑے, تو پھر ہم کیسے کربلا والوں کے ساتھ ہو گئے. جابر نے کہا بس اس میں شک نہ کرنا, یہ بتا عطیہ کہ کیا پسند نہیں کرتا تھا کہ کربلا میں حسین کے ساتھ قتل کیا جاتا. کہا اللہ کی قسم تمنا تو یہی تھی. کہا بس اگر تمنا یہی تھی تو یاد رکھ ان میں سے ہی ہے. کہا ایسے کیسے کہتے ہو. کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, انسان روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا کہ جس سے محبت کرتا ہوگا. عطیہ جان لے, محبت کر محمد و آل محمد کے شیعوں سے, چاہے ان میں سے کوئی فاسق ہی کیوں نہ ہو, اور دشمنی رکھ آل محمد کے دشمنوں سے, چاہے کیسے ہی شبیہ زندہ کیوں نہ ہو, اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اہل جنت کے ساتھ ہونا, اہل جہنم کے ساتھ نہ ہونا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنگ جمل کے بعد ایک شخص مسکراتا ہوا آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے. جناب امیر نے کہا مسکراہٹ کے ساتھ آنسو کیسے. کہا آپ جیت گئے اس لیے ہنس رہا ہوں, میرا بھائی جنگ کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا اس لیے رو رہا ہوں. بڑی تمنا تھی آپ کی رکام میں آپ کا ساتھ دے. امام مسکرا کے بولے جمل میں وہ بھی تھا اور جمل میں صبح قیامت تک آنے والے وہ سب ہیں کہ جو تمنا رکھتے تھے اگر علی کے دور میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے. زمان و مکان کی قید ہماری محبت پہ ختم ہو جاتی ہے. تم محبت کرو, نجات ہمارے ذریعے ہے. تو یہ ہے جناب والا, وہ تھامتے ہیں, وہ پکڑتے ہیں. ہاں بس رنج کب ہوتا ہے کہ جب دو علی ولی اللہ کہنے والے ایک دوسرے کے دستبا گریبا ہو جائیں. رجال کشی کی حدیث سنا رہا ہوں جناب والا, حدیث سنیں. مفضل ابن عمرو علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کوفہ کے بازار میں دو شخص تھے جو دستبا گریبا ہو گئے اور دونوں علی ولی اللہ کے قائل تھے. جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا چلو میرے گھر چلو. اپنے گھر پہ لے کے آ گئے اور پوچھا کہ مسئلہ کتنے کا ہے. تو اس نے کہا غالباً 10 یا 12 ہزار درہم کا تھا. اچھا, مفضل نے کہا بیٹھو. گھر میں آئے اور آنے کے بعد میں ایک کیس لے کے, پیسوں کی تھیلی لے کے, اور آنے کے بعد کہا اسے گن لو. اس نے سکوں کو گننے کے بعد کہا کہ اس رقم کو ہرگز نہ لوں گا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں مفضل تم سے نہیں لے سکتا. بولے کیوں؟ کہ تمہارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنے سارے سکے تم مجھے دے سکو. یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے آیا, یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے لے کے آئے. جناب والا بس جب یہ سنا تو مفضل رونے لگے اور کہا کہ میں مدینہ میں تھا,
مدینہ میں حضرت کی خدمت میں تھا. جب میں چلنے لگا تو حضرت نے کچھ مال مجھے دے کے کہا مفضل جاؤ, کوفہ میں ہمارے شیعہ رہتے ہیں, مفضل دیکھو جب کبھی شیعوں میں کوئی اختلاف ہونا تو یہ کہنا کہ جعفر ابن محمد نے مال بھیجا ہے, اس کے ذریعے ان کی اصلاح کر دینا, اس لیے کہ اللہ کی قسم تمہارا آپس میں اختلاف تمہارے امام کو بہت تکلیف دیا کرتا ہے, تم میں اختلاف نہ کرو, تمہارے اختلاف سے تمہارے امام کو رنج ہوا کرتا ہے, بس اگر انہیں خوش نہ کر سکیں تو رنجیدہ نہ کریں, وہ دل بہت سارے داغ دیکھے ہوئے ہیں, واقع کربلا بھلایا نہیں گیا. لہذا اس کا خیال رکھنا ہے جناب والا کہ اگر خوش نہ کر سکے انسان تو رنجیدہ نہ کرے, اتحاد باقی رہے, صفوف کے اندر اتحاد رہے. جو اصول میں اور فروع میں علی ولی اللہ کا قائل ہے وہ ہمارا خون ہے, وہ ہماری جان ہے, اس کے جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے, اس کے معاملے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو جائے. اگر کوتاہی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام ہم سے ناراض ہو جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑے عہدے پہ ہیں دربار ہارون میں ایک شیعہ ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک شراب پینے والا ہے. اب میں شراب پینے والوں کی تعریف نہیں کر رہا, اور نعوذ باللہ من ذالک کو یہ نہ سمجھے کہ اس میں شراب پینے والوں کی کوئی فضیلت ہے, نہیں نہیں. پھر اس نے رجوع کیا تھا, کیا کہا گیا؟ شارب القمر کالعابد الوثن, شراب پینے والا بتوں کی پوجا کرنے والوں کے جیسا ہے, اس کی بخشش نہیں ہے. مگر یہ امام کی نصیحت تھی جناب والا. یہ شیعہ ہے, بڑے عہدے پہ ہے, امام کا چاہنے والا ہے. اب یہ جو شراب پیتا ہے یہ اس کے دروازے پہ آ گیا سوال لے کے. خادم سے پوچھا کون کا؟ فلاں کا. لوٹا دو, اس سے ملاقات نہیں کرنی. کہ کیوں؟ کہ شراب پینے والا ہے. لوٹا دیا گیا. نصیحت جناب والا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے خصال میں روایت کو نقل کیا کہ جب جناب خضر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو رہے تھے نا تو ایک نصیحت کی تھی اور کہا آخری نصیحت ہے اور موسیٰ اسے گراں باندھ لینا, زندگی میں ہمیشہ اس کو نظر میں رکھنا. دیکھو کسی گناہگار سے نفرت اس کے گناہ کے سبب مت کرنا کہ اس نے گناہ کیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لی ہو اور تم اسے گنہگار سمجھتے ہوئے حقیر گردانتے رہو, بلکہ اس کے ایمان کو دیکھنا. اگر صاحب ایمان تھا تو محبت کرنا اور اللہ سے اس کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے رویہ ہونا چاہیے جناب والا. انہوں نے لوٹا دیا. کچھ دنوں کے بعد یہ حج کے لیے گئے, امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضرت سے ملاقات چاہتے ہیں, دروازے پہ پہنچے. حضرت نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا. اب جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ جہنم کنفرم ہے, جسے امام نکال دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. روئے, گریا کیا, میری ملاقات کرا دو. خادم نے کہا کہ نہیں, تو دروازے پہ بیٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم جب تک امام ملاقات نہ کریں گے دروازے سے نہ جاؤں گا. امام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آقا مجھ سے نہ ملاقات کی, آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کہا تو نے بھی تو ہمارے چاہنے والوں کو چھوڑا تھا, تیرے دروازے پہ آیا تھا, تو نے نکال دیا تھا. مولا شراب پیتا تھا, یہ بتا ہمارا محب تھا یا نہیں تھا؟ کہا محب تھا. تو نے شراب چھوٹی سی چیز کے چکر میں ہماری محبت کا خیال نہ کیا. کہتا ہے کہ آقا مجھے معاف کر دے. کہا معاف جب کروں گا جب وہ معاف کر دے گا. آقا مدینہ میں کوفہ میں بڑا فاصلہ ہے, چشمے زدن میں دروازے پہ اس کے کھڑے تھے اور اس کو دق الباب کیا. گھر سے نکلا, زمین پہ چہرے کو رکھ کے کہا اپنی جوتی میرے چہرے پہ رکھ دے. کہا میں نہیں رکھ سکتا. کہا نا جب تک نہیں رکھے گا جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا. کہا کیوں کر کے نہیں جائے گا؟ کہا امام کو دکھاؤں گا یہ مہر لے کے آیا ہوں, یہ مہر لے کے آیا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ جب اس نے مسئلہ بیان کیا یہ رونے لگا. میرے امام کو مجھ جیسے شرابی سے اتنی محبت ہے, اللہ کی قسم آج کے بعد اب اسے کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا. بس جناب والا میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. تو اپنی صفوف میں کبھی غیروں کو داخل کر کے اتحاد کو پامال نہ کریں.
ان کو نہ کریں جناب والا. انہیں جب پکارا جاتا ہے وہ جب مدد کے لیے آیا کرتے ہیں. کوتاہی ہماری طرف سے ہوا کرتی ہے, ان کی طرف سے نہیں ہوا کرتی. محمد بھی بس آخری واقعہ اور انشاءاللہ مصائب. تو جناب والا لکھتے ہیں, مجلس الرحمن نقل کرتے ہیں کہ انگریزوں کا دور ہے اور بحرین کے اوپر جو حاکم بن کے بھیجا گیا ہے وہ بدترین قسم کا ناسبی تھا اور اس کا وزیر اس سے بڑا ناسبی تھا. وہ حاکم کے پاس انار لے کے آیا اور کہا کہ دیکھو اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں, اور اس نے کچھ ملائن کے نام دکھائے اور کہا کہ دیکھو یہ نام ہے. اب آپ دیکھو کہ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ ان کا نام اناروں پہ ہے. اچھا, تو کہا کہ اب کیا ہو؟ کہا یہ ہو کہ یہ سارے کے سارے رافضی ہیں, یمنیوں کو یہ بحرینی انہیں بلاؤ اور بلانے کے بعد ان سے اقرار کراؤ ان کی بزرگی کا. اگر یہ اقرار کریں تو صحیح, اور اگر نہ کریں تو 3 آپشن ان کے پاس ہے. یا تو یہود و نصارہ کی طرح ذلیل ہو کے جزیہ دیں, یا ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی خواتین کو چھوڑ دو, یا ان کو اتنے ذلیل اور رسوا کر کے شکنجوں میں مبتلا کرو کہ یہ قتل ہو جائیں جناب والا سب کے سب. تو اب جب علماء کو بلایا گیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا 3 دن کی مہلت دے دو, ہم جواب دے دیں گے. 3 دن کی مہلت لے کے آ گئے. اب جب شب کا وقت آیا تو جو ان میں سب سے ظاہر شخص تھا اس کو بیابان میں بھیجا گیا اور کہا جا کے اب اللہ سے دعا کرو, اپنے امام کو پکارو. جناب والا امام کو پکارا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا, صبح لوٹ کے آ گئے. دوسرے دن بھیجا گیا, تیسرے دن محمد بن عیسیٰ کو بھیجا گیا. جب تضرع کر رہے تھے تو ایک عربی سید کو آتے ہوئے دیکھا, پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جس سے مسئلہ ہے وہ اسے بیان کروں گا. کہا کس سے مسئلہ ہے؟ کہ اپنے وقت کے امام سے. کہا میں تمہارے وقت کا امام ہوں. کہا اگر وقت کے امام ہو تو میرے دل کی کیفیت سے آشنا ہو. اب الفاظ کی ضرورت نہیں ہے, بس جب یہ سنا تو کہا سنو, جاؤ حاکم کے دربار میں کل, اور جانے کے بعد میں اس سے یہ کہنا کہ دیکھو یہ کوئی کرامت نہیں ہے بلکہ ایک سانچہ ہے مٹی کا کہ جب وہ انار کی کلی ہوا کرتی ہے یہ اس پہ لگا دیا کرتا ہے, وہ انار بڑھنے لگتا ہے, ان ملائن کے نام آنے لگتے ہیں, اور جو انار بڑھتا چلا جاتا ہے نام نمودار ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ سانچے کو ہٹا لیا کرتا ہے اور جا کے بتا دو, بتا رہا ہوں کہ فلاں جگہ وہ سانچہ رکھا ہوا ہے, وہاں سے سانچے کو اٹھا لینا, اور اس کے بعد کہنا اب انار کو توڑ کے دیکھ, جب انار ٹوٹے گا تو اس کے اندر کیڑے ہوں گے اور اس کے اندر گندگی ہوگی, نجاست ہوگی. اللہ اکبر. بس جناب والا جب یہ واقعہ بیان کر چکے, امام نے بات بتا دی, تو محمد بن عیسیٰ نے ایک سوال کیا شکایت کے لہجے میں, آقا 30واں دن ہے, معلوم ہے ہم پہ کیا گزری, اگر پہلے دن آ گئے ہوتے تو ہمارے معاملات درست ہو گئے ہوتے. امام نے مسکرا کے کہا تمہیں یقین نہیں تھا پہلے دن آنے کا, اگر 1 دن کی مہلت مانی ہوتی نا ہم پہلے دن پہنچ جاتے. تم نے 3 دن کی مانگی تھی, ہم تیسرے دن آ گئے, تو کوتاہی تمہاری طرف سے تھی, کوتاہی ہماری طرف سے نہیں تھی. بس جناب والا وہ ذات ہے کہ جس کے یہاں زمان و مکان کی قید نہیں ہوا کرتی, اپنے معاملات ان کی بارگاہ میں رکھیں, انشاءاللہ جواب ملے گا, معاملات آسان ہوں گے. ہاں عزیزو, کون ہے یہ؟ ارے اللہ کی وہ حجت کہ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت ہے, کہ جس کے دل میں کربلا بھی ہے, سامرہ بھی ہے, کوفہ بھی ہے, اور مدینہ بھی ہے, جلتا ہوا دروازہ بھی ہے, کربلا میں ذبح ہوتے ہوئے بچے بھی ہیں, جو صبح و شام کہتا ہے اے میرے جدہ, حوادث زمان نے میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کر دی, اے میرے دادا آپ پہ اتنا گریہ کرتا ہوں کہ جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو روتا ہوں. سید مکرم لکھتے ہیں کہ گیلان کے ایک عالم نے عمل کیا امام سے ملاقات کا, اور خام میں امام کو دیکھا, آقا وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے جس پہ سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں؟ امام سے پوچھتے ہیں کیا وہ امام حسین کی مصیبت ہے؟ کہا وہ ہوتے تو وہ بھی گریہ کرتے. کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ وہ ہوتے وہ بھی گریہ کرتے. علی اصغر کی شہادت ہے؟ وہ ہوتے وہ بھی گریہ کرتے. ارے وہ کون سی مصیبت ہے؟ ارے میری
ماں ماں میری پھوپھیوں کا خیمے سے برے نہ نکلنا، اللہ اکبر کیسے برداشت کروں؟ ارے 61 ہجری کے مقتل میں آئیے چلیے دیکھیے ایک کڑیل جوان خیمے سے وقت رخصت کے لیے آیا، اب جو چلا ہے بوڑھا باپ پیچھے پیچھے ہے، ارے مڑ کے کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، اے علی اکبر ارے تمہیں معلوم نہیں ہے تم شبیہ پیمبر ہو، جب نانا کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی ہم تمہیں دیکھ لیا کرتے تھے، جاؤ میرے لال علی اکبر۔ اب جو علی اکبر چلے آواز الہی گوارنا تیری بارگاہ میں اسے بھیجتے ہیں جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ ارے بس میں نے مصائب کو تمام کیا، کربلا میں علی اکبر آئے ہیں 125 کو قتل کر کے لوٹے، اے بابا اس لوہے نے، ارے بابا اس لوہے نے اذیت، اللہ اکبر پیاس قتل کیے دیتی ہے، امام نے انگوٹھی اٹھا کے دہان میں ڈال دی، علی اکبر لوٹ گئے، قتال کرتے ہوئے بڑھتے جاتے تھے۔ منقذم نے نمیر ملون کہتا ہے اگر اسے قتل نہ کروں تو گویا عرب کا گناہ میری گردن پہ، پیچھے سے آ کے اب جو سر پہ زخم ماری، ایک علی کوفہ میں 2 سر کے 2 ٹکڑے، ایک کربلا میں ارے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی، بدن ٹکڑوں میں تقسیم کیا جانے لگا۔ اللہ اکبر، مصیبت پہ مصیبت جب آئی، جب حسین دوڑے، زینب نے بھائی کو تنہا دیکھا، اپنے آپ کو گرا آگے نکال دیا، واہ قرۃ عینا واہ ثمرۃ فؤادا واہ غربت علی اکبر، پھوپھی نے اس دن کے لیے پالا تھا، حسین پہ سبقت لے گئی، علی اکبر پہ جا کے گرا دیا، چہرے کو چہرے پہ رکھا، عالم غربت میں داغ دیا، حسین علی اکبر کو بھول گئے، قریب آئے کہ بہن کا بازو تھاما، ابھی تو حسین زندہ ہے، خیمے سے کیوں نکلی؟ بہن کو خیمے میں چھوڑ کے جو لوٹے تو بدن میں طاقت نہ تھی، اپنے آپ کو گرایا، خاک کو اٹھایا، سر پہ ڈالا، اے علی اکبر ارے تمہارے ساتھ ساتھ لذت حیات ختم ہو گئی، اے علی اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ پنڈال کے جتنے بھی رضاکار ہیں میں بار بار ان کو آواز دے رہا ہوں مگر شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی، میری گزارش ہے جتنے بھی پنڈال کے رضاکار ہیں وہ پنڈال میں آ جائیں۔ حضرات جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ دوسری مجلس و خطاب فرما رہے ہیں خطیب آل محمد علی جناب مولانا عباس علی نقوی صاحب شکارپوری جو تشریف لا چکے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے بغیر کسی تاخیر کے کہ وہ ممبر پہ آئے اور آج کی اس مجلس و خطاب فرمائیں، اور اس مجلس کے فوراً بعد جلوس ہماری ہر سال کی طرح برآمد ہوں گی، لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلوس ہماری کی زیارت کریں۔ ہماری بھی تھوڑی مسائل پڑھ لیں، ہماری فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد
فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں ماں برادران عزیز، جوگی پورہ کی سالانہ اور تاریخی مجالس میں پورے ملک سے آپ لوگ صعوبت سفر برداشت کر کے یہاں تشریف لائے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آدمی پہنچتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ شورى کی 23ویں آئے کریمہ کا ایک جز ہے جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام پہنچا رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی اجر رسالت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے مودت کریں. عزیزان ملت، میں جلدی گفتگو اپنی آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ مسلسل مجالس ہیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ذہن میرے ساتھ ساتھ چلا تو انشاءاللہ ایک خوبصورت پیغام اس مجلس میں دے کے جاؤں گا آپ کو. عزیزان گرامی، قرآن کی اس آیت کا جب بھی اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، آپ کسی ترجمہ نگار کا قرآن اٹھا کر پڑھئے، چاہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہو، سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بریلوی ترجمہ نگار ہو، دیوبندی ترجمہ نگار ہو، تمام مترجمین نے جب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ لکھا کہ پیغمبر کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا کہ کہہ دو کہ کوئی اجر رسالت نہیں ہے علاوہ اس کے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں. تمام آپ تفاسیر اٹھا کے پڑھئے، ترجمہ اٹھا کے پڑھئے، یہاں محبت ہے اردو کا لفظ جو ہے، حالانکہ قرآن میں مودت کا لفظ ہے، محبت کا لفظ نہیں ہے. عزیزوں، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے، اس لیے کہ حب سے محبت نکلی، حب عربی کا لفظ ہے، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے. اگر اللہ کو محبت ہی مانگنا تھی تو مودت کا لفظ کیوں رکھا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ محبت نہیں چاہتا ہے، مودت چاہتا ہے. اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال کے ذریعے عرض کروں گا، لیکن پہلے میں ترجمہ نگاروں کی یہ مجبوری آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کیوں مودت کا ترجمہ محبت کیا ہر مسلک کے ترجمہ نگار نے. اصل میں بات یہ ہے کہ عربی زبان ایک بڑی زبان ہے اور اردو زبان ایک چھوٹی زبان ہے. جب بڑی زبانوں کا ترجمہ چھوٹی زبانوں میں کیا جاتا ہے تو ان کے اندر وہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ جو وہ لفظ ہے اس کا حق ادا کر پائیں. بھائی اس کو بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ بڑی زبان وہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بڑا کسی کی حویلی ہو جس کے اندر 50 کمرے ہوں، اور چھوٹی زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کا چھوٹا سا فلیٹ ہو، 5 کمرے ہوں. تو عزیزان گرامی، بڑی اور چھوٹی زبانوں کا فرق یہ ہے کیونکہ مودت کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ترجمہ نگاروں کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے مودت کا جو قریب ترین ترجمہ تھا وہ
محبت کر دیا. مگر میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں کہ اللہ مودت مانگ رہا ہے, محبت نہیں مانگ رہا ہے. اور مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ بزرگ تو ظاہر ہے کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں, چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. محبت اور مودت کا فرق سنیے. دیکھیے, پانی کے اندر بہت سے جانور رہتے ہیں. پانی کے اندر مینڈک رہتا ہے, پانی کے اندر مگرمچھ رہتا ہے, پانی کے اندر کچھوا رہتا ہے, پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے. آپ مینڈک کو پانی سے نکالیے, بڑی توجہ چاہتا ہوں. اگر میں اس چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کے اذہان تک اپنی گفتگو قریب کر سکا تو آپ کو لطف آئے گا کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صلوات کے صدقے میں بات منتقل ہوگی. بہت سے جانور پانی میں رہتے ہیں. پانی کے اندر مینڈک رہتا ہے. مینڈک پانی میں بڑا خوش تھا. آپ نے مینڈک کو پانی سے نکال لیا, نکال کر خشکی پر رکھا. پانی سے نکلا تو ذرا سی دیر کے لیے ان ایزی محسوس کیا, ذرا سی دیر کے لیے پریشان ہوا, مگر پھر اس نے خشکی سے دوستی کر لی اور اچھلتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا. آپ نے کچھوے کو پانی سے نکالا, جب تک پانی میں تھا بڑا خوش تھا, اس لیے جب پانی کے اندر اسے اپنی من پسند ماحول مل رہا تھا, آپ نے کچھوے کو پانی سے نکال لیا. آپ نے پانی سے نکال کر اسے خشکی میں رکھا. اب خشکی میں رکھا اس کو تو ذرا سی دیر کے لیے پریشان ہوا, مگر پھر خشکی سے اس نے دوستی کر لی, رینگتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا. آپ نے پانی سے مگرمچھ کو نکالا, جب تک پانی میں تھا بڑا خوش تھا, مگر آپ نے پانی سے نکالا تو ذرا پریشان ہوا, مگر پھر اس نے خشکی سے دوستی کی اور رینگتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا. اب آپ نے پانی سے مچھلی کو نکالا. اب جو مچھلی سے ان کو آپ نے پانی سے نکالا تو ایک مرتبہ مچھلی تڑپنے لگی, وہ کہیں جاتی نہیں ہے, پانی کے کنارے تڑپتی رہتی ہے. کب تک تڑپتی رہے گی؟ تب تک تڑپتی رہے گی کہ اگر آپ کو اسے زندہ رکھنا ہے تو یا تو واپس پانی میں ڈال دیجئے, ورنہ تڑپ تڑپ کر پانی کے کنارے جان دے دے گی. میرے دوستو, بس یہی فرق ہے. مینڈک کو پانی سے محبت تھی, مودت نہیں تھی. مگرمچھ کو پانی سے محبت تھی, مودت نہیں تھی. کچھوے کو پانی سے محبت تھی, مودت نہیں تھی. مگر مچھلی کو پانی سے مودت تھی. تو مودت کے معنی یہ ہے کہ جہاں زندگی کا تصور ممکن نہ ہو وہ مودت کہلاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ ذرا سا تمہید میں نے مودت اور محبت کا آپ کو فرق سمجھا دیا. عزیزان گرامی, اب سوال یہ ہے, ظاہر ہے کہ بہت طولانی گفتگو کا موقع نہیں ہے, اس لیے جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, اب سوال یہ ہے کہ یہ جو محبت کا اور مودت کا تقاضا ہے, یہ تقاضا کس سے ہے؟ عبداللہ ابن محمد سے محبت کا تقاضا ہے یا محمد الرسول اللہ سے تقاضا ہے؟ تو دنیا کہے گی کہ اللہ کے رسول محمد اور ان کے اہل بیت سے محمد کا تقاضا ہے. تو بھئی اہل بیت کا جو رسول سے تعلق ہے وہ عبداللہ کے بیٹے محمد والا تعلق ہے یا اللہ کے رسول محمد والا تعلق ہے؟ عزیزان گرامی, یہ جو رشتہ ہے حضرت فاطمہ کا پیغمبر سے, یہ جو رشتہ ہے حضرت علی کا پیغمبر سے, یہ جو رشتہ ہے حسنین کا پیغمبر سے, یہ رسالت سے رشتہ ہے, محمد سے رشتہ نہیں ہے. میں اپنی بات کو پایہ ثبوت تک پہنچاؤں گا, مگر یوں نہیں, ایک بھرپور صلوات ادا کریں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو جاری کرتا ہوں. بآواز بلند صلوات پڑھیں.
یہ جو محبت اور مودت کا تقاضا ہے یہ ذاتی رشتے کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ جو رشتہ ہے یہ رسالت کا رشتہ ہے۔ حضرت فاطمہ کا رشتہ رسالت کا رشتہ ہے، حسنین کا رشتہ رسالت کا رشتہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے رشتہ ہے؟ میں بات کو پائے ثبوت تک پہنچاؤں۔ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہیں علامہ شاہ محدث دہلوی، عبدالعزیز محدث دہلوی، بڑی شخصیت ہیں۔ ان کی کتابیں پوری دنیا کے نصاب میں پڑھی جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، ویسے تو چھوٹی سی کتاب ہے لیکن معنی اور مطالب کے لحاظ سے وہ بڑی کتاب ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے سر الشہادتین۔ اس کا جو نام رکھا انہوں نے سر الشہادتین۔ اگر میں اپنی گفتگو پہنچا پایا تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک بھرپور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عالم اسلام کی مشہور شخصیت حضرت محدث دہلوی نے سر الشہادتین نام سے ایک کتاب لکھی۔ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بچوں کو سمجھاؤں۔ سر کے معنی ہے راز، چھپی ہوئی چیز۔ شہادتین، شہادت کی جمع، یعنی انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ چھپی ہوئی شہادتیں۔ اب یہ چھپی ہوئی شہادتیں کیا ہیں؟ انہوں نے جو کتاب کا آغاز کیا، ایک 3-4 منٹ میری گفتگو اکیڈمک گفتگو ہوگی، اگر اس کو آپ نے ذہن لگا کر سن لیا تو انشاءاللہ ایک خوبصورت نتیجہ ہے جو اس گفتگو کے بعد دوں گا، اور اسی سے یہ ثابت ہوگا کہ فاطمہ کا رشتہ، حسنین کا رشتہ، علی کا رشتہ یہ رسالت سے رشتہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد سے رشتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سر الشہادتین میں وہ یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو وہ فرماتے ہیں کہ جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہر نبی کو ایک فضیلت دے کے بھیجی، الگ فضیلت۔ حضرت ابراہیم کو خلت عطا کی، حضرت عیسیٰ کو زہد عطا کیا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، ہر نبی کو ایک الگ طرح کی فضیلت سے نوازا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء اللہ نے سب کو الگ الگ فضیلتوں سے نوازا، مگر جب ہمارے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو ہمارے پیغمبر کو اس طرح دنیا میں بھیجا کہ 1,23,999 انبیاء کو الگ الگ جو فضیلتیں دی تھیں ہمارے پیغمبر کی ذات میں سب کو جمع کر دیا۔ بہت توجہ ہے عزیزان گرامی، آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جو اللہ نے انہیں الگ سے فضیلتیں دی وہ تو الگ رہیں، مگر جو پچھلے انبیاء کو فضیلتیں دی تھیں ان سب کو بھی پیغمبر کی ذات میں جمع کر دیا۔ تو اس مقام پر میں کہا کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی ذات تو وہ ہے کہ میرے پیغمبر کے سامنے تو کوئی نبی کھڑے ہو کر فخر و مباحات نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم جیسے صلوات محمد و آل محمد۔ تو 1,23,999 انبیاء کو جو فضیلتیں دی تھیں وہ سب پیغمبر کی ذات میں جمع کر دیں، اس کے علاوہ اور فضیلتیں بھی دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی فضیلت ہوتی، دیکھیں میری طرف پوری توجہ رکھیے گا، اگر بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو ایک بڑا خوبصورت نتیجہ ہے، اور جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ رسالت کا رشتہ ہے، میں رسالت کا رشتہ بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء کو جو فضیلتیں دی تھیں وہ پیغمبر کی ذات میں سب کو سمیٹ دیا پیغمبر کی ذات میں، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی فضیلت ہوتی کہ جو پیغمبر کی ذات
میں نہ ہوتی اور پہلے پیغمبر کو ملی ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ سید الانبیاء تھے، یہ نقص فضیلت ہو جاتا۔ لہذا پیغمبر کی فضیلتوں کا باب کمپلیٹ کرنے کے لیے تمام انبیاء کو ملی ہوئی فضیلتوں کو پیغمبر کی ذات میں جمع کر دیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ مگر ایک فضیلت جو فضیلتوں کی سردار ہے، فضیلت شہادت، اللہ نے اس سے ہمارے نبی کو محروم رکھا۔ یعنی ساری فضیلتیں دی مگر فضیلت شہادت جو فضیلتوں کی سردار ہے اس سے محروم رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کسی معرکے میں شہید ہو جاتے تو شوکت اسلام جاتی رہتی، لہذا اللہ نے اس شہادت کی فضیلت سے محروم رکھا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فضیلت ایسی ہو جو پہلے پیغمبر کو ملی ہو، ہمارے پیغمبر کو نہ ملے تو پیغمبر کی ذات میں نقص فضیلت ہو جائے، تو کیونکہ شہادت کی فضیلت سے پیغمبر محروم رہتے لہذا یہ نقص فضیلت ہوتا پیغمبر کی ذات میں، لہذا اللہ نے اس فضیلت کو پیغمبر تک پہنچانے کے لیے یہ راستہ اپنایا کہ اللہ نے ان کے دونوں نواسے حسن و حسین کے ذریعے سے فضیلت کی شہادت ان تک پہنچائی۔ فضیلت شہادت حسن و حسین کے ذریعے سے پہنچائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اور انبیاء کو تو فقط ایک طرح کی شہادت ملی، ہمارے نبی کو دو طرح کی شہادت ملی۔ حضرت حسن کو ظاہر سے شہید کیا گیا، یہ سری شہادت تھی، چھپی ہوئی شہادت۔ پیغمبر کو یہ شہادت حضرت حسن سے پہنچی، اور جلی شہادت جو پیغمبر کو ملی وہ حضرت حسین علیہ السلام کے جو تلوار سے شہید کیے گئے، یہ شہادت ان تک پہنچی۔ عزیزان گرامی، کیونکہ علامہ محدث دہلوی کو نظر آ رہا تھا کہ پیغمبر کی ذات میں کوئی فضیلتوں میں کمی نہ رہ جائے، تو انہوں نے حسن و حسین کے ذریعے سے باب شہادت کو پیغمبر تک پہنچایا۔ تو یہ میری زبان نہیں ہے، علامہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک بات کہوں گا کہ یہ میں نے نہیں کہا، محدث دہلوی نے کہا ہے۔ ارے بھائی، تمام فضیلتیں تو وہ ہیں کہ جو پیغمبر سے آل محمد تک آئیں، مگر فضیلت شہادت وہ ہے جو آل محمد سے پیغمبر تک پہنچی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ علامہ محدث دہلوی نے شہادت کی فضیلت کو پیغمبر تک پہنچانے کے لیے حسن و حسین کا سہارا لیا۔ عزیزان گرامی، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت تھی، حسین کی شہادت رسول کی شہادت تھی۔ تو اب میں جب اس مقام تک آ گیا تو علامہ محدث دہلوی سے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں تک آپ پہنچ گئے تو نتیجہ بھی نکال دیجئے۔ بھئی یہاں تک آپ پہنچے، آپ نے نتیجہ نہیں نکالا۔ اگر آپ نے نہیں نتیجہ نکالا تو نتیجہ ہم نکالے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا حسن کی شہادت رسول کی شہادت تھی، حسین کی شہادت رسول کی شہادت تھی، تو یہ بھی تو کہیے کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔
اب آپ نے سمجھا کہ اگر یہ صرف نانا اور نواسے کا رشتہ ہوتا تو شہادت پیغمبر تک نہ پہنچتی، بھائی یہ رسالت سے رشتہ ہے جو شہادت پہنچی۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ اچھا اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک اور بات عرض کروں گا۔ محدث و دہلوی نے کیا کہا کہ پیغمبر کی ذات میں اگر کوئی ایسی فضیلت نہ ہو کہ جو پہلے نبی کے اندر ہے، مثلا پہلے نبی کے اندر کوئی فضیلت ہے اور ہمارے پیغمبر کو نہیں ملی تو یہ نقص فضیلت ہو جائے گا۔ تو کیونکہ انہیں نظر آیا کہ پیغمبر کی ذات میں فضیلت شہادت نہیں ہے تو انہوں نے حسن و حسین کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچا کر شہادت کو فضیلت کا باب پیغمبر کا مکمل کر دیا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کہ مجھے پیغمبر کی ذات میں کمی اور نظر آ رہی ہے، فضیلتوں میں کمی اور نظر آئی۔ وہ کیسی کمی نظر آئی؟ بھائی میں نے دیکھا کہ پچھلے انبیاء میں اللہ نے ایک نبی ایسا ہے کہ جسے طول عمر بھی عطا کیا ہے، غیبت بھی عطا کی ہے، تو آئے نقص فضیلت ہو جائے گا اگر پیغمبر کی ذات میں نہ ہو۔ تو اگر پیغمبر کو نقص فضیلت سے بچانا ہو تو پیغمبر کے بیٹوں میں ایسا بیٹا دیکھو کہ جسے اللہ نے طول عمر بھی عطا کیا ہو، غیبت بھی عطا کی ہو۔ عزیز و دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس مجھے سمیٹنا ہے اپنی گفتگو کو۔ یہ ذاتیات کے رشتے نہیں ہیں، یہ رسالت کے رشتے ہیں، اور رسالت کے رشتے یوں نہیں ہوتے۔ رسالت کے رشتوں کے لیے رسالت کا تحفظ کرنا پڑتا ہے، سیرت رسول کا تحفظ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ مجھے تاریخ کے اندر منظر نظر آیا کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب، ایک صلوات پڑھ دے محمد و علیہ، میرے مولا کو محروم کیا گیا، 25 سال تک علی محروم رہے، گوشہ نشین ہو کر گھر میں بیٹھے رہے۔ اور کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہج البلاغہ میں میرے مولا کا جملہ ارشاد فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ میں لوہے سے زیادہ تپتے ہوئے غصے کو پیتا رہا۔ اللہ اللہ، اس کرب کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ 25 سال کا طویل عرصہ۔ دیکھیے یہ ذاتیات کے رشتے کیا ہیں اور نبوت کا رشتہ کیا ہے۔ نبوت کو بچانے کا نام ہے نبوت کا رشتہ۔ عزیزو، علی 25 سال تک ایسا نہیں ہے کہ کہیں اپنا کلیم نہ کیا ہو، ہر موقع پہ کلیم کیا، لیکن کہیں فساد کی نوبت نہیں آنے دی۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو سفیان آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کم حسب نسب کے لوگ یا علی آپ پر حاکم ہو گئے، چلیے اٹھئے، میں مدینے کی گلیوں کو فوجوں سے اور پیادوں سے اور اسلحے سے بھر دوں گا۔ علامہ طبری کی تاریخ کے اندر یہ جملے مل جائیں گے آپ کو۔ یعنی وہ علی کو وسائل کے اعتبار سے کمزور پا رہا تھا، اور جو کہہ رہا تھا وہ کرنے کی پوزیشن میں تھا، اس لیے کہ یہ وہی ابو سفیان ہے کہ جس نے پیغمبر سے ساری جنگیں لڑی تھیں، تو وہ جو کہہ رہا تھا کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ اس نے کہا علی اپنا حق لینے کے لیے اٹھو، میں مدینے کی گلیوں کو فوجوں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ مگر تاریخ طبری نے جہاں یہ لکھا وہاں دوسرا جملہ لکھا کہ علی نے ابو سفیان کو سر سے پیر تک دیکھا، اور ایک جملہ کہا جو تاریخ کے اندر زندگی کی گونج بن کر سنائی دیتا رہے گا۔ میرے مولا نے ابو سفیان کو سر سے پیر تک دیکھا، کہا ابو سفیان تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا؟ تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا؟ یعنی میرے مولا نے بتا دیا
کہ ہمیں کسی کی مدد جب تک نہیں چاہیے جب تک وہ اسلام کا دوست نہ ہو۔ اب اس موقع کے اوپر آ کر میں ایک بات کہوں گا کہ علی کس کی گود میں پلے؟ رسول کی گود میں پلے۔ ارے رسول کی گود میں پلنے والا جانتا ہے کہ کافر سے مدد نہیں لی جا سکتی، کیونکہ رسول نہیں جانتے تھے۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ 25 سال کا خالص تاریخی گفتگو ہے، 25 سال کا طویل عرصہ گزرا، میرے مولا خاموش گوشہ نشین۔ 25 سال کے درمیان میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ علی سے کہا گیا، یہ پوری تاریخی گفتگو ہے، آپ حضرات تاریخ پڑھیں تو معلوم ہو، ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس 25 سال میں ایک موقع ایسا آیا کہ علی سے کہا گیا کہ یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، علی بھی اس کمیٹی میں تھے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ تو علی نے کہا کہ کرو بیعت۔ بھائی خدا کی قسم رسالت کا رشتہ کیا ہوتا ہے وہ سن لیجئے۔ ایک بابا نے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہا یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ کہا تو کرو بیعت۔ کہا یا علی ہم بیعت تو کریں گے مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ کہا یا علی پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن پر عمل رہا ہو؟ اور یہ تو میرے مولا کی خاک ساری تھی، ورنہ پلٹ کر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نے تو قرآن کی آیتوں پر عمل کیا ہے۔ ارے میں تو وہ ہوں کہ جس کا عمل قرآن کی آیتیں بن جاتا ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا یا علی آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ کہا اچھا ٹھیک، دوسری شرط کیا ہے؟ کہا آپ کو سیرت رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے مولا نے کہا یہ بتاؤ تم میں سے سیرت رسول کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہا اچھا اور؟ کہا آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، سیرت رسول پر عمل کرنا ہوگا اور سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ سے پہلے جو حاکم ہیں ان کی سیرتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ بھائی کنڈیشن یہ رکھی گئی تھی کہ اس جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بھائی یہ علی کو خلافت نہیں دینا تھی، جانتے تھے کہ علی ان سیرتوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ علی کو قتل کرنے کی سازش تھی، علی کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ اب علی ظاہر ہے کہ کیا کریں؟ علی سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، سیرت رسول پہ عمل کرنا ہوگا، آپ کو اپنے سے پہلے والی حاکموں کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر علی انکار کر دیں تو قتل کر دیے جائیں، قبول کر لیں تو سیرت رسول کا سودا ہو گیا۔ خدا کی قسم دنیا کہتی ہے کہ علی کو سیاست آتی کہاں تھی؟ بھائی میرے مولا کی سیاست دیکھنی ہو تو دیکھو، خدا کی قسم ایسا جواب دیا تا آسمان سیاست کے اوپر صبح قیامت تک آفتاب بن کے چمکتا رہے گا۔ کہا سنو تم نے کہا قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن پہ عمل کروں گا۔ تم نے کہا سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں سیرت رسول پر عمل کروں گا۔ اور یہ جو تم نے تیسری شرط لگائی ہے یہ تو فضول کی شرط ہے۔ انہوں نے کہا یا علی فضول کیوں ہے؟ کہا دیکھو اس لیے فضول ہے کہ اگر یہ سیرتیں مطابق قرآن و سنت رسول ہیں تو خود بخود عمل ہو جائے گا، الگ سے شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر یہ مخالف سیرت قرآن ہے تو علی حکومت چھوڑ سکتا ہے مگر سیرت کا سودا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا علی محروم کر دیے گئے۔ پھر ایک زمانہ گزرا، ایک زمانے کے بعد 25 سال کا عرصہ گزرا تو پھر ایک مجمع علی کے دروازے پر آیا۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ رسالت کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ 25 سال کا عرصہ
गुजरा। अब अली के दरवाजे के ऊपर एक मजमा आया, कहा या अली हम आपके हाथों पर बैत करेंगे। मेरा मौला ने कहा मैं तुम्हारी बैत नहीं लेना चाहता। भाई तारीख पढ़कर देखिए, अल्लामा इब्न खल्दून को पढ़िए, अल्लामा तबरी को पढ़िए, दीगर मुवर्रिखीन को पढ़िए। इतना इसरार हुआ, इतना इसरार हुआ, कहा या अली हम तो बस आपके हाथों पर बैत करेंगे, हम तो आपके हाथों पर बैत करेंगे। जब हद इसरार बढ़ गई तो मेरे मौला ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बैत लूंगा, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। भाई ये वही मजमा है जो कल अली के सामने शर्तें पेश कर रहा था। कहा या अली हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, बताइए आपकी शर्तें क्या हैं। मेरे मौला ने कहा सुनो, मैं कुरान पर चलाऊंगा, सीरत रसूल पर चलाऊंगा। मजमे ने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं आप हमें कुरान पर चलाएंगे चलेंगे, सीरत रसूल पर चलाएंगे चलेंगे। अरे दुनिया समझी ही नहीं कि अली ने इकरार क्या ले लिया। अली ने इकरार ले लिया कि ना आज तक सीरत रसूल पर चले हो ना कुरान पर चले हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला ने कहा कुरान पर चलाऊंगा, सीरत रसूल पर चलाऊंगा। अजीज़ान गिरामी खुदा की कसम ये हैं वो सीरतें। भाई इससे ज्यादा गुफ्तगू करने का मैं बात आज नहीं हुई, इसलिए कि जाहिर है कि मुसलसल आपको मजालिस सुननी है। ये मवद्दत का रिश्ता है कि जिसमें बंद के आप इस सख्त मौसम में यहाँ तक आए सऊबत सफर बर्दाश्त करके, इसलिए कि कुरान कहता है कि आले मोहम्मद से मवद्दत करो। दुनिया कहती है कि भाई ये बताओ कि औरों में और आले मोहम्मद में फर्क क्या है, वो भी दीन देने वाले ये भी दीन देने वाले। बस मैंने गुफ्तगू को खत्म किया। अजीजों सुनो फर्क क्या है। फर्क ये है, पैगंबर के एक मशहूर सहाबी हजरत अवैस करनी, पैगंबर को उन्होंने कभी देखा नहीं है। अब ये एक तूलानी गुफ्तगू है, अगर उधर चला गया तो वक्त निकल जाएगा। अवैस करनी, पैगंबर ने अपने असहाब से कहा कि तुम्हारा लश्कर जब एक वक्त यमन के करीब से गुजरेगा तो अवैस करनी को मेरा सलाम अर्ज कर देना। चुनाचे जब ये उधर यमन के करीब से गुजरा इनका खलीफा दोयम का काफिला, तो ख्याल आया कि पैगंबर ने कहा था अवैस, मालूम किया कि यहाँ कोई अवैस नाम का, कहाँ वो जंगल में होंगे, कहीं किसी पेड़ के नीचे खड़ी है कि ये तो बड़ा शरफ है कि पैगंबर ने तुम्हें सलाम कहलाया। मगर एक बात है। कहा क्या? कहा बात यह है कि तुमने पैगंबर को कभी नहीं देखा, तुम्हें शरफ सहाबियत नहीं मिला पैगंबर का, और हम वो हैं कि जो रोज पैगंबर के पहलू में बैठा करते थे। अवैस की पेशानी के ऊपर बल पड़ गए। अवैस ने कहा कि क्या कहा? रोज पैगंबर के करीब बैठते थे। कहा हम रोज पैगंबर के करीब बैठते थे। कहा अच्छा ये बताओ, अगर रोज पैगंबर के पहलू में बैठते थे तो ये बताओ कि पैगंबर के ये दोनों आबरू मिले हुए थे या कुशादा थे? भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बता न पाए कि आबरू मिले थे या कुशादा थे। भाई आप समझे ही नहीं। अवैस ने कितना बड़ा पैगाम दे दिया कि भाई जो पैगंबर के बाद पैगंबर की सूरत महफूज न रख सके, वो पैगंबर की सीरत क्या महफूज रखेंगे। सलाम मोहम्मद। बस अदीजो, तो ये रसालत का रिश्ता है। अली पहली नमाज पढ़ाने के लिए अपनी बैत के बाद जब मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए और जैसे ही पैगंबर की जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाई, 25 साल का अरसा है पैगंबर में और इस नमाज में। बस मैंने गुफ्तगू को तमाम किया। जैसे ही मेरा मौला ने नमाज पढ़ाई,
تو نماز ادھر ختم ہوئی، تاریخ کے فقرے رہے ہیں کہ اصحاب نے چاروں طرف سے علی کو گھیر لیا، اتنا مجمع ہوا کہ عبائے مبارک پھٹ گئی، علی کے پیر زخمی ہو گئے، ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، یا علی آج تو ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے۔ بھائی یعنی اس مجمع نے بتایا کہ سرکار مدینہ کی نماز اور تھی، مدینہ سرکار کی نماز اور تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، یہ وہ مودت کے رشتے۔ بس ارباب ازا، اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مودت کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیواروں میں چن ڈالے گئے، سولیوں پر لٹکا دیے گئے، ہاتھوں میں پھاوڑے دے دیے گئے کہ اپنی قبریں کھودو اور قبروں کے اندر جا کر لیٹ جاؤ، ہم مٹی ڈال کے برابر کر دیں گے، مگر ہم نے کبھی آل محمد کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے کردار کی خوبی نہیں ہے، یہ آل محمد کے کردار کی خوبی ہے۔ ارباب ازا، مجھے مصائب تو اسی سلسلے سے آگے پڑھنے تھے، مودت کے سلسلے سے، مگر ابھی جلوس ہماری کو کیونکہ برآمد ہونا ہے، لہذا میں اسی سلسلے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماریاں دو طرح کی تھیں، ایک وہ کہ جو حسین 28 رجب کو لے کے نکلے تھے، ایک وہ ہماری تھی کہ جہاں کالی محملیں لگائی گئی تھیں، کالے پردے تھے، اور مورخین کا بیان یہ ہے کہ سید الشہداء مسند ڈالے ہوئے بیٹھے تھے، اور ایک ایک بی بی کو بنی ہاشم کے نوجوان اپنے حلقے میں لا کر ان ہماریوں کے اندر بیٹھاتے تھے، مگر ارباب ازا یہی تاریخ لکھ دیا کہ جب ساری بیویوں کو بٹھا دیا گیا تو پھر ایک بی بی نکلی، ان بی بی کا نکلنا تھا، حسین مسند چھوڑ کر کھڑے ہوئے، عباس دوڑ کر آئے، علی اکبر نے گھٹنے ٹیکے، مورخ نے پوچھا ارے یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی۔ ارباب ازا، یہ وہ ہماری ہے کہ جو 28 رجب کو حسین لے کر گئے تھے، اور ایک اونٹوں کا اور قافلہ نکلا، یہ 11 محرم کو اس انداز میں کہ اب عباس سوار کرانے والے نہ تھے، علی اکبر نہ تھے، اونو محمد نہ تھے، ارے علی کی بیٹی ایک ایک بی بی کا بازو پکڑ کے سوار کراتی تھی، فرات کی طرف دیکھتی تھی، اے بھیا اگر تو موجود نہیں تیری بہن موجود ہے، ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کیا، یہ جلوس ہماری ہے، جلوس ہماری میں ہماریاں رکھی ہوئی ہیں، کجاوے رکھے ہوئے ہیں، مگر جو 11 محرم کو جلوس نکلا تھا، ارباب ازا لیجئے میں نے مجلس تمام کر دی، مجھے مصائب اور پڑھنے تھے مگر مجھے یہ حکم ہو گیا، جو حضرات کربلا کی زیارتوں کے لیے گئے ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں کربلا کے مظلوموں کے صدقے سے، میرے مولا ہم تو مجبور ہیں مگر تو مختار ہے، ہر مومن کے دل کی دعا ہے سب کو بلا کے یہ منظر دیکھا۔ جو لوگ کربلا کی زیارت کر چکے انہوں نے ایک منظر دیکھا ہوگا، بعض
قافلے والے کراتے ہیں یہ زیارت، بعض قافلے والے نہیں کراتے ہیں، مگر یہ منظر ہے کہ کربلا سے اور کوفے تک جب آپ جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی قبریں تھوڑی تھوڑی دور کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ ارباب ازا یہ کون قبریں ہیں، کس کی قبریں ہیں؟ ایک جملہ یاد کر لیجئے، علی کی بیٹی کا جملہ، حضرت ام کلثوم کا مرثیہ، جیسا ہی آثار مدینہ نظر آئے تو کہا ہے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے تو ہماری گودیاں بری ہوئی تھی، اب جو لوٹے تو گودیاں خالی ہیں۔ ارباب ازا آپ علماء سے پوچھئے 57 بچے تھے ماں کی گودیوں میں جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے، مگر علی کی بیٹی کا مرثیہ بتاتا ہے کہ گودی کا کوئی بچہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ میں نے تاریخ کے اندر صرف 2 بچوں کو دیکھا، گودی کے جو بچے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک اور بچے کا تذکرہ ملتا ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام خیمے کے در کے اوپر گودی میں لے کر پیار کر رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور اس کے گلے پہ لگ گیا، بچہ شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ گودی کا کوئی اور بچہ کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ام کلثوم فرما رہی ہیں کہ نانا کے مدینے گودیاں خالی ہو گئیں، تو یہ گودیوں کے بچے گئے کہاں؟ ارباب ازا جب 11 محرم کو قافلہ چلا تو 28 محرم جیسا نہ تھا کہ ہماری یہاں رکھی ہوئی ہو، بلکہ بے کجاوہ اونٹ تھے، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گودیوں میں بچے تھے، جب اونٹ دوڑتے تھے بچے چلاتے تھے اماں ہم گرے جاتے ہیں، اور ماں کہتی تھی بیٹا، ارے ماں کے ہاتھ بندھے ہیں، اے بیٹا میں تجھے کیسے سنبھالوں؟ ارے اونٹ سے بچہ گرتا تھا، پیچھے کا اونٹ بچے کو پامال کر کے آگے نکل جاتا تھا۔ واہ مصیبت! ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، مولا سب کو سلامت رکھے۔ بڑا کامیاب جلوس ہے یہ جلوس عماری کا، یہ وہی جلوس ہے جو 11 محرم کو قید کر کے اسیروں کو لے آیا گیا تھا، یہ وہی جلوس ہے جو 8 ربیع الاول کو قید شام سے چھوٹ کر کربلا معلی پہنچا تھا، یہ وہی جلوس ہے جو کربلا سے مدینے تک آیا تھا، اور حضرات کربلا سے مدینے تک جناب زینب خاموش تھی، اور جب مدینے کی در و دیوار نظر آئی تو اب جناب زینب بالکل خاموش ہے۔ یہاں سے ام البنین بولتی ہے، وہ کہتی ہے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ حضرات یہ انجمن سوموار حسینی مہمان سادات ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس نکال رہی ہے، ماشاءاللہ بہت کامیاب جلوس یہاں ہوتا ہے ان کا۔ نوے خان تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر اطہر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے آدمی کو اپنے پروگرام کی فکر۔ آجئے ڈاکٹر صاحب، اٹھو اٹھو میرے غازی،
تمہارے بعد میں سوئی جدھر گئی بھیا، تمہارے بعد میں روئی جدھر گئی بھیا، تمہارے بعد میں روئی جدھر گئی بھیا، میں کیا بتاؤں جو مجھ پہ گزر گئی بھیا، میں کیا بتاؤں جو مجھ پہ گزر گئی بھیا، دل ہنسی پہ ستم گر کا داغ لائی ہے، اٹھو اٹھو میرے غازی بہن یہ آئی ہے، اٹھو اٹھو میرے غازی بہن یہ آئی ہے، بہت ہی بے کس و مجبور تیری خواہر ہے، بے کس و مجبور تیری خواہر ہے، بہت ہی بے کس و مجبور تیری خواہر ہے، بے کس و مجبور تیری خواہر ہے، بلا کے داشت میں دیکھو عجیب منظر ہے، کے داشت میں دیکھو عجیب منظر ہے، فلک پہ دیکھو گھٹا آج غم کی چھائی ہے، اٹھو اٹھو میرے غازی بہن یہ آئی ہے، بہن یہ نہیں کہہ وطن جانا والا حضرات، آپ کے سامنے ایک بینیہ نوحہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ فضاؤں میں آواز کیسی ہے سن لو، فضاؤں میں آواز کیسی ہے سن لو، ثانی مصرع سماعت فرمائیے گا حضرات۔ سکینہ نہ تم کو صدا دے رہی ہو، وطن جانے والوں، وطن جانے والوں، اکیلی نہ چھوڑو کہیں ڈر نہ جائے، اکیلی نہ چھوڑو کہیں ڈر
یہاں چھٹ گئی گھر تو جائے گی کیسے وطن جان کا راستہ تو بتا دو ہے معلوم بستی ہے یہ ظالموں کی یہاں کوئی سنتا نہیں بے کسوں کی تماچے ہی ملتے ہیں پانی جو مانگو وطن جانے والوں وطن جانے والوں ہے معلوم بستی ہے یہ ظالموں کی یہاں کوئی سنتا نہیں بے کسوں کی تماچے ہی ملتے ہیں پانے جو مانگو سوگواران امام مظلوم کربلا امام مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد جب جناب مختار نے امام مظلوم ہمارے غریب امام کا بدلہ لیا بس اسی پس منظر میں نوحہ پیش خدمت ہے جناب عزم صاحب بڑا گامی کا ملاحظہ فرمائی گئی انشاءاللہ حق کی گریہ ادا ہوگا جہاں جہاں بھی مومنین ہے تصور شرط ہے ایک ایک بند پر انشاءاللہ مومنین جہاں جہاں بھی ہیں ملاحظہ فرمائیے گا شمرے لئی کو قید جو مختار نے کیا پھر اسے سے پوچھا قتل شہیدی کس طرح ہم کو زبے کیا پہلے یہ بتا کس طرح ہم کو زبے
یہ بتا تب سرے جھکا کے کہنے لگا میرے بے حیا خیموں کی سمت آس سے تکتا رہا حسین خیموں کی سمت آس سے تکتا رہا حسین تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین تیروں کے درمیان تڑپتا خیموں کی سمت آس سے تکتا رہا حسین تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین خیموں کی سمت آس سے تکتا رہا حسین تیروں کے درمیان تڑپتا خیموں کی سمت آس سے تکتا رہا حسین تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین خیموں کی سمت آس سے تکتا رہا حسین اتنے بدن پہ تیر تھے جس کا نہ تھا شمار کچھ تیر تھے ادھر سے ادھر ہو گئے تھے پار اتنے بدن پہ تیر تھے جس کا نہ تھا شمار کچھ تیر تھے ادھر سے ادھر ہو گئے تھے پار مشکل سے اپنا جسم ہلاتا رہا حسین مشکل سے اپنا جسم ہلاتا رہا حسین تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین کے درمیان تڑپتا رہا حسین تیروں کے درمیان
سمت مقطع سے مات سنائیے گا حضرات. جس نے جس دم سر حسین کو تن سے جدا کیا جیسے کسی نے سینے سے اس کو لگا لیا ماں کہہ کے پھر لپٹ کے سسکتا رہا حسین ماں کہہ کے پھر لپٹ کے سسکتا رہا حسین تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین موتی سم مقطع بطور خاص سے مات سنائیے گا حضرات. عزم نے وہ لکھا جو بتایا تھا شمر نے مختار کو جو قصہ سنایا تھا شمر نے عزم نے وہ لکھا جو بتایا تھا شمر نے مختار کو جو قصہ سنایا تھا شمر نے مقتل کی سرزمین پہ تڑپتا رہا حسین مقتل کی سرزمین پہ مقتل کی سرزمین پہ تڑپتا رہا حسین تیروں کے درمیان
जिंदाबाद मौला सलामत रखे मातम मौला सलामत रखे मातम करते हुए जुलूस को आगे करो आज वावेला शेका मातम अब बोल लो तुम अभी 2 मिनट चार बढ़ने दो आगे बढ़ने दो दो शेर पढ़िए बस 2 शेर जुलूस बाहर निकल जाए बाहर निकल जाए क्या फायदा 2 मिनट हाँ माशाल्लाह जिंदाबाद मौला सलामत रखे मातमदारों को मौला सलामत रखे इनके बाजुओं को मौला सलामत रखे लोहे खानों को मौला सलामत रखे मर्सिए खानों को मौला सलामत रखे हमारे ज़ाकिरीन को हजरात जैसा कि आपको मालूम है पहले भी ऐलान हो चुका है आज की इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत सुल्तानुल ज़ाकिरीन जनाब मोहतरम डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब मुकीम लखनऊ जो तशरीफ ला चुके हैं और मजलिस के फौरन बाद हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन लश्कर हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में शब-ए जुलजना और आलम मुबारक जनाब अब्बास अलंबरदार बरामद करेगी। हजरात आपके अथाने आलिया तक ये बात पहुँचानी बहुत जरूरी समझता हूँ सब बैठ जाओ सब बैठे सब तमाम हजरात बैठ जाए भाई सब बैठ जाए हजरात क्योंकि अंजुमन लश्कर हुसैनी माशाल्लाह बहुत बड़ी अंजुमन है और हिंदुस्तान की मानी भी अंजुमन है अंजुमन लश्कर हुसैनी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब खुर्शीद आसरी साहब को भला कौन नहीं जानता पूरी दुनिया जानती है। मुन्ना भाई आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी समझता हूँ ये जो बच्चा है मेरे दरमियान मालूम है क्या है ये इसके घराने के एक घर के 20 लोग हैं माशाल्लाह ला और ये है हैदरी और यह है मौला के दर का करम यह है मौला कायनात यह है मुश्किल कुशा। देखिए कितना बड़ा असर हुआ एक ही घर के 20 आदमी शिया हुए हैं। रात जब मुझे इसने बताई ये बात तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मौला परवरदिगार सबके दिलों में जगह बनाए परवरदिगार। देखिए और मैं आपको देखो मौल साहब मौलाना शफीक साहब किबला इसकी अकीदत सुनवाऊंगा अभी आपको ऐसे नहीं बुलाऊंगा आपको अकीदत सुनो क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर क्योंकि पूरे प्रोग्राम को मौलाना संभाल रहा है मौलाना शफीक साहब क्योंकि कन्वीनर है पूरे प्रोग्राम के क्योंकि ज्यादा देर पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि जब ये पूरा जिम्मेदार आदमी ज्यादा देर पड़ेगा भाई और होगा क्या होगा। हालांकि पूरी जिम्मेदारी रात को 3 बजे तक जागना और फिर सुबह को आपके दरमियान हाजिर होना ये कहना अलग बात है मगर उस बात को निभाना बहुत मुश्किल है। मुन्ना भाई सुनिए किसी भी बात को कहना अलग बात है उस बात को निभाना बहुत मुश्किल है। ये हकीकत है ये नहीं है क्योंकि आप भी सेक्रेटरी है माशाल्लाह रहे और आपने पूरी जिम्मेदारी निभाई है क्योंकि रात को आप देख रहे हैं मौलाना को कि 2-2 3-3 बजे माशाल्लाह सोना भी नहीं मिल रहा और फिर सुबह तैयार है तमाम आप लोगों की खिदमत के लिए। तो बहरहाल मौला मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ मौलाना
अब मौला साहब को सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे परवरदिगार, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तमीज़ नहीं बांध रहा हूँ मौलाना की, बिल्कुल तमीज़ नहीं बांधना, हकीकत कह रहा हूँ जो हकीकत है बिल्कुल। और ये तो मैं हकीकत पता लग जाएगा बाद में, और इंशाल्लाह सबको पता लग गया है। मगर ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे के दिल में मौला की तरफ से क्या मोहब्बत है, सुन लीजिए। जहाँ जहाँ भी हजरात है इंशाल्लाह सब आ जाएंगे। ये 4 मिसरे पढ़ेगा बस, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल है नहीं। ये पूरा मजमा जो बाहर खड़ा है ना, सब इंशाल्लाह पिंडाल में होगा। सुन बेटे पढ़। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये अहले बैत और ये रसूल खुदा का घराना, ये किसी का मोहताज नहीं है। इनको हम मान रहे हैं, हमारा उनके ऊपर एहसान है नहीं, उनका हमारे ऊपर एहसान है। क्योंकि जब कोई बादशाह किसी के घर में नौकरी करने जाता है, जब कोई मजदूर किसी बादशाह के घर में नौकरी करने जाता है, तो उस बादशाह का एहसान होता है, वो अपने महल में बुलाता है। तो मैं 2 मिसरे पढ़ूंगा, आप समाअत करें। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। अरे हमको तो सैयदा का घराना पसंद है। अरे हमको तो सैयदा का घराना पसंद है। इतनी तेरे खजाने में दौलत न थी अजीज, इतनी तेरे खजाने में दौलत न थी अजीज। अरे जितनी हुसैन के, जितनी हुसैन के दीवानों को लुटाना पसंद है। अरे हमको तो अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, देखिए ये है अकीदत मौला से, इसे कहते हैं अकीदत। और मौला की मोहब्बत दिल में आई, तमाम लोग शिया हो गए। और यकीन से कह रहा हूं सारे लोग शिया हो जाएंगे मौला ने चाहा तो। अब मैं देखो बगैर किसी तमीज के खुर्शीद भाई का एक ऐलान करके और फिर मौलाना को मिंबर पे बिठा लाऊं। ये सबको मालूम है अंजुमन लश्कर हुसैनी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अंजुमन लश्कर हुसैनी का अपना एक मकाम है। और अंजुमन लश्कर हुसैनी के जरिए खुर्शीद भाई का भी, खुर्शीद असरी भाई का भी बहुत बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नफेखानी। अब मैं बगैर किसी तमहीद के दरख्वास्त करूंगा खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सुल्तानुल साकिरीन डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब क़िबला से वो मिंबर पे आए और आज की इस मखसूस मजलिस को खिताब फरमाए। इनके इस्तकबाल में इतना बुलंद नारा लगाए कि आपका नारा जिब्रील अमीन नजफ हिंद से नजफ अशरफ तक ले जाए। नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हजरात से दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जो दरगाह आलिया के खादिमीन हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पर रह के खिदमत अंजाम देते रहे हैं और इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए और शमूम निसा साहिबा मरहुमा कमर हुसैन मरहूम और नियाज़ अली, आबिद अली, जाहिद अली, अच्छन मरहुमा वगैरह के लिए इसाल फरमा दें। मौलाना नईम अब्बास साहब को बुला के लिए
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، آپ اس عظیم ترین امام کی بارگاہ میں ہیں جو امیر ممکنات بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے. اس کی بارگاہ میں ہیں جس نے وحشی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان کو فخر سلیمان بنایا، مٹی سے بہلنے والوں کو بہلول بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، اپنے در کے گداگر کو قلندر بنایا. اس کی بارگاہ میں ہے کہ زمانہ جب یہ ڈھونڈتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ باب سخاوت پر سب سے روشن اگر کوئی نام لکھا ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے تو وہ نام ہے حاتم طائی کا نام. دنیا میں سب سے بڑا سخی حاتم طائی. یہ جملہ سنبھالیے گا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بہت کم وقت میں اپنی گفتگو تمام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے لشکر حسینی آئے گی انجمن اور نوحہ خوانی کرے گی. کیونکہ میں میزبان بھی ہوں، دیگر علماء کو وقت زیادہ دینا ہے مجھے، بس بہت جلدی چند مرحلوں سے گزرنا ہے. جب آپ سخاوت کا ذکر کریں گے تو دنیا والوں سے پوچھو سخی کون ہے کہ صاحب حاتم سب سے بڑا سخی ہے. اب فرق سن لیجئے حاتم میں اور اس علی کی بارگاہ میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس علی میں اور حاتم میں فرق کیا ہے؟ حاتم اس سخی کا نام ہے. حاتم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہا تاریخ نے لکھا کہ حاتم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ 40 دروازوں سے سخاوت کرتا تھا. ایک دروازے پہ سخی آیا، یہ لو. دوسرے دروازے پہ آیا، یہ لو. تیسرے دروازے پہ آیا، یہ لو. 40 دروازے پر ایک مانگنے والا آتا تھا اور وہ کہتا تھا لو لو لو. ہماری عادت کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں 2 دروازے ہوں، ایک پر فقیر آیا، مانگنے والے کو دیا، غلطی سے دوسرا دروازہ بجا دیا اور آپ سامنے آئے، دیکھا وہی فقیر ہے، کہا بھیا ابھی تو دیا ہے. بھئی وہی دروازہ جو پہلے بجایا وہی گھر ہے. ایک ہی گھر میں 2 دروازے ہیں تو عزیزان محترم کا جاؤ آگے لو اب جا کر کے. تو حاتم کی خوبی کیا ہے؟ حاتم اس سخی کو کہتے ہیں، جملہ سنبھالیے گا، حاتم اس سخی کو کہتے ہیں جو 40 دروازوں سے مانگنے والے کو عطا فرمائے، سائل کو انکار نہ کرے، عطا کرتا رہے. حاتم وہ سخی ہے جو 40 دروازوں پر سائل کو دوڑائے. علی اس سخی کا نام ہے جو ایک دروازے پہ اتنا دے دے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. سوار ہے، خنجر مار دیتا ہے. جب وہ مر رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو ڈرامے کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر سہراب کے بازو پر جاری کر رہے تھے نا. چلیں ہم نے اور اگر ہوئے ہوں تو بتائیے. توجہ. اور یہ 82 جنگیں جن میں شریک ہے، میں نے عرض کیا تلوار نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، آپ کو ہم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا. تو اے میرے پروردگار، جب اپنے نبی کے ہاتھوں میں رحمت کی زنجیریں ڈالنا تھی تو جنگ کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ توجہ، انشاءاللہ بھی آسمانوں پہ لے کے جاؤں گا آپ کو.
کہ جنگ کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ رحمت کی زنجیریں ہاتھ میں ڈال دی اور کہہ رہا ہے جنگ کرو. کیسے جنگ کریں گے اب جب زنجیریں رحمت کی پڑی ہوئی ہیں ہاتھ میں؟ تو عزیزان محترم 82 جنگوں کا فاتح صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے عالیہ کا ہے میرے نبی. جنگ کرو کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ. تو کافروں سے جنگیں کس نے لڑی؟ علی نے. پیغمبر منافقوں کے ساتھ تو کافروں سے جنگیں کس نے لڑی؟ علی نے. پیغمبر کی زندگی میں اب وفات پیغمبر کے بعد منافقوں سے جنگیں کس نے لڑی؟ اب وفات پیغمبر کے بعد منافقوں سے جنگیں کس نے لڑی؟ جنگ صفین کس کے ساتھ ہے؟ جنگ جمل صفین کس کے ساتھ ہے؟ جنگ جمل کس کے ساتھ؟ عیسیٰ کے مولا، موسیٰ کے مولا، موسیٰ کے مولا، داماد پیغمبر اور حسنین کے بابا، مولود کعبہ، قرآن کا پارا، نبیوں نے پکارا. مقصرین خدا کی وحی کو بھول گئے. کیا کہنا سنیں آصف جلال صاحب؟ کھڑے ہو کے پڑھے آصف بھائی. زندہ باد مولا سلامت ہے. خدا کی وحی کو بھول گئے، اندھیرے یاد رہے روشنی کو بھول گئے. اندھیرے یاد. خدا کی وحی کو بھول گئے، اندھیرے یاد رہے روشنی کو بھول گئے. سنی سنائی ہوئی بات پر یقین کیا، جسے دکھایا نبی نے اسی کو بھول گئے. زندہ باد. شہباز کے اندر دامست کے اندر علیدہ پہلا نمبر وہ تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر بول دو ہاتھ بلند کر کے بول دو نا حیدری. اندھیرے یاد رہے روشنی کو بھول گئے. کیا بات ہے آصف بھائی، کیا بات ہے. اندھیرے یاد رہے روشنی کو بھول گئے. شانو بھائی اب میں سرسری نہیں گزر سکتا، مجھے اپنے چچا یاد آ گئے. منظر دے دی، توجہ چاہتا ہوں سنیں. ابو طالب کے دشمن کو میرا پیغام پہنچا دو. اب سنیے کیوں اندھیرے یاد رہتے ہیں، روشنی کو کیوں بھول جاتے ہیں. ابو طالب کے دشمن کو، کوثر بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں، ابو طالب کے دشمن کو میرا پیغام پہنچا دو. اندھیری ولدیت کو روشنی اچھی نہیں لگتی. اندھیری ولدیت کو روشنی اچھی نہیں لگتی. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. ایسے نہیں صلوات ویسی پڑھیے جس بارگاہ میں آئے ہیں، یہاں سے وہاں تک پہنچے. بآواز بلند صلوات. بس عزیزو تقریر ختم ہو گئی میری. بس آخری جملہ، اور یہ جملہ مجھے کہنا ہے کہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈیاں ہیں نا، آفتاب نقوی صاحب آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں جملہ، نسیم صاحب، نسیم الباقری صاحب 4 دن لگاتار دن رات جاگ کے نظامت کرتے ہیں، اور یہ آفتاب نقوی صاحب دونوں اسٹیج کو سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ انہیں لمبی عمر دے، ان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائے. یہ جملے اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، بس یہ میری تقریر ختم ہو رہی ہے. آخری جملہ ہے یہ ان دونوں اپنے بھائیوں کی طرف سے اور تمام شورا کی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے جو ہندوستان کے مختلف خطوں سے آئے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں مولا کو گواہ کر کے آخری جملہ. تقریر ختم ہو گئی بس اسی جملے پر. نہج البلاغہ میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار،
اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا۔ بڑا قیمتی جملہ تھا مولا کا میں نے صرف کیا ہے۔ اب یہ جملہ سننے کے بعد مولا کا، اب میرا جملہ سنیے، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا نے اللہ سے کہا تھا اور میں اپنے مولا سے کہہ رہا ہوں، آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، بس اسی جملے پہ میری تقریر ختم ہے۔ آخری جملہ، یا علی، ان سب کو پورے ہندوستان سے آنے والے مومنین کو گواہ بنا کے، علماء کو گواہ بنا کے، شعراء کو گواہ بنا کے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو مولا نہ جنت کے لالچ میں مانا ہے، نہ ہم نے آپ کو مولا جنت کے لالچ میں مانا ہے، نہ جہنم کے خوف سے مانا ہے، بلکہ آپ کو اس لائق پایا مولا مانا جائے تو مولا مانا ہے۔ بس عزیزوں، میں نے یہی زحمت تمام کی، بہت علماء میں عرض کر رہا ہوں بار بار، اور آپ کا اصرار تھا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا، ورنہ میں بہت پہلے تقریر روک دیتا۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس لیے کہ شکریہ ادا کرنے ثواب کم ہو جائے گا، تو میں شکریہ نہیں ادا کر رہا۔ آفتاب شریعت مولانا سید کبیر نواز صاحب قبلہ اور جناب علی زیدی صاحب جو ہمارے شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے آپ کا شکریہ نہیں ادا کروں گا۔ جو ہمارے پرشاسک ہیں گل رضوی صاحب، ان کی طرف سے شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ یہ دعا کروں گا کہ مولا آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی عبادتیں قبول ہوں۔ بس اسی کے ساتھ اب میں نے اپنی تقریر ختم کی۔ میرے بھائی، ابھی بڑے بھائی میرے ہندوستان کے مشہور نوحہ خان خورشید اسری صاحب ابھی آپ کے درمیان آئیں گے، انجمن آئے گی لشکر حسینی، نوحہ پڑے گی، اور اب آپ ان کے نوحے سنیے گا۔ بس چند جملے مجھ سے سن لیجئے گا۔ عجیب روایت ہے، بس ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس تمام، جب سوچیں گے تب رونا آئے گا۔ راوی کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے صحن میں جناب زینب کھڑی ہوئی ہیں۔ میری ماں بہنیں سنیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں اپنی ماں بہنوں سے، وہ پوری توجہ فرمائے اس پر۔ جناب زینب اپنے صحن میں کھڑی ہوئی ہیں، کوفے کا بیت الشرف مولا کائنات کا، اور تمام شاگردائیں گھیر کے کھڑی ہوئی ہیں ان کو، جن کو درس قرآن دیتی ہیں شہزادی۔ واقعہ ہے سن 40 ہجری کا، امام کی شہادت سے کچھ دن پہلے کا، رمضان کے آغاز کا۔ بچیاں کہتی ہیں شہزادی آپ ہر سال آتی ہیں، ہمیں درس قرآن دیتی ہیں، اور ہم کچھ خدمت نہیں کر پاتے آپ کی، لہٰذا ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں۔ ہم سب نے آپس میں کچھ کلیکشن کیا ہے، کچھ پیسے جمع کیے ہیں، اس سے ایک تحفہ خریدا ہے، وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے بہت محبت بھری نگاہوں سے ان بچیوں کو دیکھا، بس 5 منٹ میری تمام ہو رہی ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم یہ جو تحفے میرے لیے لے کر آئی ہو، یہ علی کی بیٹی کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر سمجھ گئے تو آنسو نہیں روک پائیں گے، علی کی بیٹی کے شایان شان نہیں ہے۔ اب بچیاں سمجھی کہ مطلب یہ شاید ہم چھوٹے تحفے لے کے آئے، شہزادی کو اور بڑا اچھا کچھ چاہیے تھا۔ تو شہزادی نے کہا، بچیاں کہتی ہیں شہزادی ہم جو ہمارے حالات ہیں اس طرح سے ہم لائے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر کبھی کچھ اور لا کے آپ کو دیں گے۔ شہزادی کہتی ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں چاہیے تمہیں، مجھے کیا تحفہ چاہیے سنو گی، مجھے کیا دے سکتی ہو تم؟ تو کہا بتائیے شہزادی آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے تحفے میں تم سے یہ وعدہ چاہیے، یہ وعدہ چاہیے کہ تمہاری عذر شرعی کے بغیر نماز شب بھی قضا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے علی کی بیٹی کا تحفہ۔ یہ سب مادی چیزیں نہیں، دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے، مجھ سے وعدہ کرو کہ عذر شرعی کے بغیر نماز شب بھی نہیں چھوڑو گی۔
تو شاگردائیں کہنے لگے شہزادی ہم وعدہ کرتے ہیں عذر شرعی کے بغیر ہم نماز شب بھی نہیں قضا کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں، کوئی مجبوری ہوئی تو شہزادی اس کے لیے معافی۔ شہزادی نے کوئی بات نہیں، اگر عذر ہے کوئی مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، عذر شرعی کے علاوہ بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے اس کے لیے معافی ہے۔ پھر شہزادی نے کہا سنو ایک تحفے سے میرا کام نہیں چلے گا، مجھے تم سے ایک اور تحفہ چاہیے، ایک اور تحفہ چاہیے۔ اس کے بعد بہت روئیں گے بس آپ کہا اور کیا چاہیے شہزادی؟ زینب کہتی ہیں ان طالبات سے اپنی کہ مجھے تم سے تحفے میں یہ چاہیے کہ جو میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، درس قرآن دیا ہے، علم قرآن دیا ہے، تفسیر قرآن سکھائی ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو بغیر کوئی اجرت لیے، جیسے میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں لی ہے، تم بھی اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ گی۔ یہ ہے علی کی بیٹی، کیا شان ہے میرے مولا کی بیٹی کہ یہ ہے میرا تحفہ، وعدہ کرو کہ اس علم کو پہنچانے کا تم بھی کوئی مطالبہ نہیں کرو گی، ڈیمانڈ نہیں کرو گی، اسے فی سبیل اللہ پہنچاؤ گی۔ شہزادی ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ عہد و پیمان ہو ہی رہے تھے کہ ایک لڑکی، ایک طالبہ بچی ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ زینب کی نگاہ پڑی، شہزادی نے کہا ادھر آؤ، کیا وہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اب جملہ سنیں گے آپ، میری ماں بہنیں سنیں دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں، کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ میں شہزادی اس لیے رو رہی ہوں میں غریب ہوں، ان لوگوں نے تحفہ لانے کے لیے جب رقم اکٹھا کی تھی میں اس میں کچھ نہیں تعاون کر سکی، میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو میں دیتی۔ شہزادی نے اسے بلایا، گلے سے لگایا کہ بیٹا یہ بتاؤ جو تحفہ لے کے آئے تھے کہ میں نے قبول کیا ان کا، جب میں نے ان کا تحفہ نہیں لیا تم کیوں رو رہی ہو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ بچی کو گلے سے لگایا، پیار کیا، بچی نے دامن پکڑ لیا شہزادی کا، بس سب مجلس تمام ہو رہی ہے، دامن پکڑ کے بچی کہتی ہے شہزادی مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے، میں غریب ہوں، میں کچھ دے نہیں سکتی مگر میں لے سکتی ہوں آپ سے، میں ایک وعدہ لوں گی آپ سے۔ شہزادی پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، کہتی بیٹا بتاؤ تم کیا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ اب وعدہ سنو گی؟ میری ماں بہنیں سنیں وعدہ سن سکے تو میری ماں بہنوں کے لیے خاص جملہ پڑھ رہا ہوں، سن سکیں گی آپ؟ شہزادی سے وہ لڑکی کہتی ہے، وہ طالبہ کہتی ہے، اس کا نام بھی تاریخ نے لکھا ہے، نوار تھا اس کا نام، نوار کہتی ہے شہزادی میں غریب، میں کچھ دے نہیں سکتی، میں آپ سے لینے آئی ہوں، کیا چاہتی ہو؟ مجھ سے وعدہ کیجئے، میں وعدہ لوں گی جب بھی آپ کوفے آئیں گی میرے گھر آئیں گی، جب بھی آپ کوفے آئیں گی میرے گھر تشریف لائیں گی، یہ مجھ سے وعدہ کر لیجئے۔ شہزادی میری شادی ہونے والی ہے، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، بس وعدہ کر لیجئے جب آئیں گی میرے گھر آئیں گی آپ۔ اب علی کی بیٹی خاموش، چپ کچھ بولتی نہیں، بچی رونے لگی، شہزادی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، وعدہ کیوں نہیں کرتی؟ زینب چپ ہیں، پھر طلب کے کہتے شہزادی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو میں غریب ہوں، غریب سمجھ کے معاف کر دیجئے، مجھ سے وعدہ کر لیجئے آپ میرے گھر آئیں گی۔ دور کھڑے ہوئے یہ منظر امام حسن دیکھ رہے تھے، حسن کہتے بیٹا نوار ادھر آؤ، ادھر آؤ، زینب سے نہ کہو کچھ، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ بچی کو قریب بلایا، بچی سامنے آگے کھڑی ہو گئی، امام حسن فرماتے ہیں حسین حسین، اب اگلا جملہ سن سکو گے؟ حسین حسین ادھر آؤ۔ امام حسین آئے، بڑے بھائی نے پکارا، چھوٹا بھائی آیا، جی بھیا، بیٹا بھائی یہ دیکھو یہ نوار ہے، یہ شہزادی کی شاگردہ ہے، یہ وعدہ لینے آئی ہے، زینب سے ضد کر رہی ہے کہ زینب جب کوفے آئیں کبھی اس کی شادی کے بعد تو اس کے گھر آئیں، زینب نہیں آ سکتی۔ حسین جانتے ہو نا، یہ کہہ کے کہا حسین تو اگلا جملہ سن سکو گے؟ کہا حسین تم وعدہ کر لو کہ تم اس کے گھر آؤ گے، اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روک پاؤ گے۔ کہا حسین آپ وعدہ کر لیجئے کہ آپ ان کے گھر آئیں گے۔ امام آگے بڑھے، کہتے بھیا جیسا آپ کا حکم۔ کہا نوار میں زہرا کا لال، میں علی کا بیٹا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، میں تمہارے گھر آؤں گا۔ نوار ہاتھ جوڑ کہتے آقا کب آئیں گے؟ کہا سنو 11ویں محرم کی رات میں آؤں گا،
ہو گئی مجلس کا 11ویں محرم کی رات میں آؤں گا. نوار کہتی ہے آقا میں انتظار کروں گی. اب عجیب فقرہ کہا میرے مولا نے, نوار یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ جب ہم تمہارے گھر آئیں گے تم ہمیں پہچان نہیں سکتے. نوار جب ہم تمہارے گھر آئیں گے تم ہمیں پہچان نہیں سکو گی. نوار کہتی ہے آقا کیسے ممکن ہے آپ میرے گھر آئیں میں نہ پہچان سکوں. مولا میں نے آپ کی گھر میں قرآن پڑھا ہے, میں نے علم سیکھا ہے کہ یاد رکھنا میرا جملہ, جب ہم آئیں گے پہچان نہیں پاؤ گی. عزاداروں بس وقت گزرتا گیا, بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, صرف 2 منٹ کے اندر مجلس مکمل کرنا ہے. نوار ہر 11ویں محرم کو دسترخوان لگاتی, بہترین کھانے بناتی. کیوں؟ کیونکہ میرے مولا نے کہا 11ویں محرم کو آؤں گا. سن نہیں بتایا تھا نا, 11ویں محرم کو آؤں گا. وقت گزرتا رہا, 40 ہجری کی بات تھی, 50 ہجری آ گیا مولا نہیں آئے, 60 ہجری آ گیا مولا نہیں آئے, 61 ہجری کی 11ویں محرم کی شام آ گئی. 61 ہجری کی 11ویں محرم کی شام, دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے انواع اقسام کے. نوار انتظار کر رہی ہے, رات گزرنے لگی, نصف شب کے قریب وقت پہنچ رہا ہے. نوار بیٹھی سوچ رہی ہے میرے مولا نہیں آئے, میرے مولا نہیں آئے. چھت پہ گئی جو مدینے سے راستہ آ رہا تھا, مولا نوار آپ کا انتظار کر رہی ہے, مولا زندگی کی آخری سانس تک انتظار کرے گی. مولا نہیں نظر آئے, دروازے پہ آئی, دروازہ کھولا, گلی میں جھانک کے دیکھا شاید میرے مولا آ رہے ہوں, نہیں ہے. آگے سین میں زمین پہ بیٹھ گئی, خاک پہ بیٹھ گئی اور کہتی ہے یا علی, یا علی آپ کے بیٹے کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یا فاطمہ آپ کے لال نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, یہ ممکن نہیں کہ وعدہ پورا نہ کریں. یہ سوچ رہی تھی بیٹھی ہوئی, اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی. بس ختم ہو رہی ہے میری, دستک دی, دستک دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی, دروازہ کھولا, کیا دیکھا سامنے خولی ملون کھڑا ہوا ہے. خولی ملون سمجھ گئے نا کون ہے یہ ملون؟ سامنے خولی کو دیکھ کے کہتی ہے ملون. سامنے دیکھا, کہتی ہے خولی تو کہاں تھا, 4-5 دن سے تیرا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ خولی ملون کون ہے؟ اس عورت کا شوہر ہے, اس کی شادی خولی ملون سے ہوئی ہے. اور خولی سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ کہتی کہاں تھا 4-5 دن سے, تیرا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, نہ کچھ بتا کے گیا. یہ کہتا راستہ چھوڑو, مجھے اندر آنے دو, بھوک لگی ہوئی ہے, بہت تھکا ہوا ہوں, کھانا لگاؤ میرے لیے. کہاؤ اچھا اندر آؤ. آپ کو یاد ہے نا مختار نامہ جس نے دیکھا ہے, اسی نوار نے اس ملون کو گرفتار کرایا تھا. مختار کے سپاہیوں کو اشارے سے یہی بتاتی ہے کہ خولی ملون کہاں چھپا ہوا ہے. یہ وہی نوار ہے. نوار کہتی ہے تیرے لیے کھانا کھلاتی ہوں, اب پتھر رکھ لیجئے گا سینے پر, اور کوئی نرم دل مومن ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا. وہی کھانا جو امام حسین کے لیے بنایا تھا, امام کے قاتل کے لیے لگانا چاہتے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملون کہاں سے آ رہا ہے, کیا غضب کر کے آ رہا ہے. کھانا لگ گیا, دسترخوان لگ گیا. اب جو دسترخوان لگ گیا, آگے کہتی ہے خولی تم کھانا کھا لو, میری تو نماز شب کا وقت آ رہا ہے. اپنی شہزادی سے وعدہ کیا تھا نا, نماز شب کا وقت آ گیا, میں نماز شب پڑھنے جا رہی ہوں. خولی نے کھانا کھایا, یہ نماز شب میں مصروف ہو گئی. بس اب آخری جملے آپ کو مولا طاقت دے سننے کی, آپ یہ جملہ سن سکیں. ادھر نماز شب پڑھنے مصروف ہوئی. خولی فکر مند ہے کیونکہ اسے عمر سعد نے امام حسین کا سر دے کر بھیجا ہے. وہ چھپا کے امام کا سر لایا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیزے پر بلند کیا کربلا میں, تھوڑی دور چلے تو عمر سعد نے کہا دیکھو شیعوں کی بستیاں آ رہی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو امام کا سر پہچان کر ہم سے چھین لیں, ہمیں اس سر کو دربار یزید تک لے کر جانا ہے, لہٰذا اسے چھپا کر کوفے لے جاؤ. اب ہم اسے کوفے سے نیزے پہ بلند کریں گے.
چھپا کر کوفے لے جاؤ. یہ امام کا سر چھپا کر لایا ہوا ہے. اب فکر کر رہا ہے اس کو چھپائے کہاں گھر میں. جانتا ہے بی بی محب اہل بیت ہے. اب سنو کہ زدارو بس مجلس تمام ہو گئی. یا علی مجھے جملے پڑھنے کی طاقت دیجئے. کاش میں جملے نہ پڑھتا مجھے موت آ جاتی. وہی تندور جس تندور میں اس نے کھانا بنایا تھا, تندور میں آگ ابھی روشن تھی, اس ملعون نے اسی تندور میں لا کر اجرکم اللہ حق کے لیے ادا کر رہے ہیں. رونے میں کمی نہ کیجئے. نہ جانے کس ماں بہن کے پہلو میں زہرا بیٹھی ہو, نہ جانے کہاں زینب بیٹھی ہو, نہ جانے کہاں وقت کا امام بیٹھا ہو, اللہ جانے کہاں سید سجاد بیٹھے ہو. آزادارو رونے میں کمی نہ کریے. بس آخری جملے ہیں, مجلس تمام ہو رہی ہے. اس ملعون نے جلتے ہوئے تندور میں امام کا سر رکھ دیا, امام کا سر رکھ دیا. اسی پروردگار نے جس نے خلیل خدا ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا تھا, اس نے تندور کو ٹھنڈا کر دیا خلیل کربلا کے لیے. یہ ملعون جا کے سو گیا, ملعون سویا. اب نوار آئی, بس آخری جملہ آ گیا مجلس تمام. نوار آئی, سین میں آئی, دیکھتے روشنی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے, ایک نور ساطع ہو رہا ہے. کہتی یا خدا یہ کیسا نور ہے جو میرے آنگن سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. آگے بڑھی, اب جو تندور کھولا تو کیا دیکھا, کٹا ہوا سا تندور میں رکھا. تندور سے سر کو باہر نکالا, اپنی چادر سے صاف کیا, کٹے ہوئے ہونٹ دیکھے, زخمی رخسار دیکھے, خاک آلودہ زلفیں دیکھی. اے میرے پروردگار کسی مظلوم کا سر لگتا ہے. اب جملے سنیے, بس آخری جملہ. مظلوم کا سر ہے, مظلوم کا سر ہے. اے میرے رب اتنی اجازت دے, میں نے جو نماز شب پڑھی ہے, زندگی بھر نماز شب پڑھی ہے, شہزادی کے حکم سے پڑھی ہے, اس میں سے ایک رکعت نماز میری قبول ہوئی ہو تو اتنی اجازت دے دے, یہ سر مجھ سے باتیں کر لے, اسے قوت گویائی دے دے. میری ماں بہنیں سنیں, اسے قوت گویائی دے دے. اب جو قوت گویائی سر میں آئی, اور جیسے ہی سر میں قوت گویائی آئی اور کلام شروع ہوا, یہ کہتی ہے اے مظلوم کے سر, ایسا لگتا ہے کہ تجھے پیاسا شہید کیا گیا ہے. تیرے پپڑائے ہوئے ہونٹ بتا رہے ہیں تجھے پانی نہیں دیا گیا. سر متکلم ہے, کلام کر رہا ہے, اور یہ دیکھ رہی ہے کہ سر میں قوت گویائی ہے, گفتگو جاری ہے. مظلوم کے سر تجھے پیاسا مارا گیا ہے, تجھے بھوکا مارا گیا ہے, تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تیرے بچوں کو تیرے سامنے قتل کیا گیا ہے. آزادارو بس اس نے ایک جملہ کہا اے مظلوم کے سر اتنا بتا دے, اتنا احسان کر دے کہ تو کون ہے, تو کون ہے. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, نوار ہم نے کہا تھا نا جب ہم تیرے گھر آئیں گے تم پہچان نہیں پاؤ گی. ارے زہرا کا لال, علی کا بیٹا, تمہارا مہمان ہے حسین, تمہارا زندہ باد, زندہ باد. انجمن لشکر حسینی میمن سادات ہر سال کی طرح اسی طرح اس سال بھی اپنے شور و شوقت کے ساتھ جلوس برآمد کر رہی ہے. حضرات خورشید عصری صاحب کچھ ہی دیر میں میرے قریب آنے والے ہیں, جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ پوری دنیا جانتی ہے خورشید عصری کا پوری دنیا میں نام ہے. میں گزارش کروں گا اپنے بھائی ڈاکٹر مرغوب صاحب نوحہ پیش کریں. جلدی شروع کر رہے ہیں, آفت کہیں گے.
تھامے تھا حسینی پرچام کو، ارے روتی ہے وفا اب تک جس کو اے دے تو ہونے کے آنسو ہے، جو فوج خدا کا جو فوج خدا کا آثر تھا، جو فوج خدا کا افسر تھا، یہ اس کی سوارے آتے ہیں، اس کی سواری آتی ہے، جو خون سے رن کو دھوتا ہے، سے رن کو دھوتا ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، اس کی سواری آتی ہے، عباس جو رن سے آتے تھے اور مشق سکینہ لاتے تھے، ہر نیزوں پر نیزے کھاتے تھے، یا بچوں کو غش آتے تھے، سب رو کر چلاتے تھے، سب رو رو کر چلاتے تھے، جو نہر سے پانی لاتا ہے، جو پانی لاتا ہے، یہ اس کی سوارے آتے ہیں، اس کی سواری آتی ہے، اہل عذاب ہے غور کی جاؤ، ارے عباس نے کیا ایثار کیا، دریا میں گھوڑا ڈال دیا، ارے قطرہ نہ مگر پانی کا پیا، چلوں سے پانی پھینک دیا، چلو سے پانی پھینک دیا، جو دین وفا کا کعبہ ہے، دین خدا کا کعبہ ہے، یہ اس کی سوارے آتی ہے، آتی ہے، جو نہر پہ پیاسا سوتا ہے، جو نہر پہ پیاسا سوتا ہے، سکتائے سکینہ جو کہ بناؤ، ارے دل جس سے قوی تھا حضرات کا ہے نام پہ قربان جس کے وفا، ارے بھائی کو جو آقا کہتا تھا، زینب کو تھا جس پر ناز بڑا، پیاسوں کو جیسے دھارا سے، یہ اس کی سوارے
حضرات انجمن لشکر حسینی اس وقت بارگاہ مولا متقیان میں پرسہ پیش کرنے کے لیے شبیہ ذوالجناح حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور شبیہ علم مبارک کے ساتھ مصروف ماتم ہے. ابھی ڈاکٹر مرغوب عالم صاحب تاریخی نوحہ پیش کر رہے تھے جو اس سے پہلے ان کے والد بزرگوار مرحوم ممتاز علی صاحب پیش کیا کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انجمن لشکر حسینی آپ جانتے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، خاص طور سے اس لیے کہ وہ ہندوستان کے نہیں بلکہ بر صغیر کے مقبول نوحہ خان جناب خورشید عصری کی نوحہ خانی سے بھی منسوب رہی. انجمن اس وقت پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہے بارگاہ مولا میں، لیکن اس بار یہ عرض کر دوں کہ انجمن جہاں مولا کا غم منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئی ہے تمام زائرین کے ساتھ، وہیں ایک احساس اور ہے کہ ہماری اس انجمن کے سرپرست صدر محترم جناب سید محمد مصطفیٰ صاحب جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں ان عزاداروں کو مولا کی سرپرستی حاصل ہے امام کی، وہیں آج بھی ہمارے صدر محترم جناب محمد مصطفیٰ صاحب کی دعائیں بھی شامل حال ہیں. ہمیشہ کی طرح اس بار اور تاکید کے ساتھ یہاں پنڈال میں جو نہ صرف ہماری انجمن کے سرپرست تھے بلکہ ایک پوری بستی کے ذمہ دار شخصیت، ہماری تمام انجمنیں لے کے انجمن حسینیہ، انجمن سوگوار حسینی، انصار حسینی، لشکر حسینی آپ کے سامنے مصروف ماتم ہے. فیضان اہل بیت، شہدائے حسینی اور دعائے زہرا، غالباً سبھی کے ممبران اس وقت یہاں پنڈال میں شمس الحسن حال میں موجود ہیں. بے شک جہاں محمد مصطفیٰ صاحب اپنی تمام خدمات کے لیے اس معاشرے میں جانے جاتے تھے، وہیں ایک ان کی سب سے بڑی پہچان عزاداری تھی. تمام خدمات جوگی پورہ کی سرزمین پہ جو ان کے ہم عصر ہیں، جو بزرگ ہیں، جو ان کے ہم عمر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی ہر برس کوئی نہ کوئی خدمت یہاں شامل رہی. مولا ان کو اس کی جزا دے. ایک بآواز بلند صلوات. اور دیکھیں جہاں اسٹیج کا تعلق ہے وہ یہیں مائک پہ کھڑے ہوتے تھے اس وقت، یہ ان کے بچے اللہ ان کی تمام مقاصد ان کے ذریعے پورے کرائے. اعجاز مصطفیٰ ہانی ہینو یہاں پہ تشریف فرمائے. وہیں اس دستے میں ایک جوان جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، محسن رضا، وہ اس برس نہیں ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. خورشید عصری صاحب کے حقیقی بھتیجے ہوتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں، بہرحال ان کا افسوس ہم سب کے ساتھ ہے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے. میں کیونکہ آپ اس وقت آمادہ ہیں جناب خورشید عصری صاحب کو سننے کے لیے، ان سے پہلے آپ بھی آپ کی تمام کی سماعتیں جناب اشر عصری صاحب کی آواز سے اور ان کے نوحوں سے مانوس ہیں. کہیں نہ کہیں ان کو آپ جو میڈیا کے ذرائع ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ خورشید عصری صاحب سے پہلے اشر عصری اپنا ایک نوحہ پیش کریں گے، اس کے بعد جناب خورشید عصری آپ سب زائرین کو شامل کرتے ہوئے اسی اعتبار سے کلام پیش کریں گے. جو لوگ پنڈال میں ہیں یا جو اس وقت پنڈال کے باہر ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس نوحے میں شریک رہیں گے. آپ سب کو اس نوحے میں کہیں نہ کہیں شامل اس بارگاہ میں رکھا گیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ مولا آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو نیک حاجات آپ ان مجالس میں، جیسا کہ بڑی اچھی مجالس اس وقت منعقد ہو رہی ہیں اور اسی اسٹیج سے ہمارے نسیم بھائی جن کی آواز آپ بارہا کئی جگہ مائک سے سنتے رہتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نسیم بھائی ہمارے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے نظامت فرما رہے ہیں اور وہ شاید یہیں موجود بھی ہوں گے. ابھی کچھ ہی دیر میں عرض کر رہا تھا کہ خورشید عصری صاحب، ابھی جیسا کہ میں نے مرحومین کا ذکر کیا اپنے صدر صاحب کا اور سب، تو تمام جو لوگ آج اس سرزمین پر نہیں آ سکے جو اس سے پہلے آتے تھے، ان کے ایصال ثواب کو اس پورے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے میں صرف زیادہ شعر نہ پڑھ کے 2 شعر پڑھتا ہوں، بالکل آپ کا وقت نہیں لینا، اور اس میں بھی آپ تمام زائرین کو شامل کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. یہاں سے خورشید بھائی اجازت ہے پیش کرتا ہوں صرف 2-3 مصرے کہ صرف سب آپ کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ تمام معجزے جن کے اثر میں رہتے ہیں، تمام معجزے، بھائی دیکھیں سچائی ہوگی تو شامل ہو جائیے گا، تمام معجزے جن کے اثر میں رہتے ہیں، خدا کا شکر ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں.
خدا کا شکر ہم ان کی نظر میں رہتے. اب تمام زائرین کی طرف سے ایک یونیورسل چیلنج ہے درگاہ عالیہ جوگی پورہ نجف ہند کے بینر سے اور اپنے بھائی تمام جناب گلریز رضوی صاحب کی طرف سے جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں. شعر پیش کرتا ہوں. تمام معوضے ان کی اثر میں رہتے, تمام معوضے جن کے اثر میں رہتے ہیں, خدا کا شکر ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں اور ہمیں فساد نہیں حریت سے مطلب ہے. اپنے پورے ملک ہندوستان کی طرف سے شعر پیش کرتا ہوں کہ ہمیں فساد نہیں حریت سے مطلب ہے. ہر ایک صبح کی اچھی خبر میں رہتے ہیں, ہر ایک صبح کی اچھی خبر میں. دیکھیں جس کے اس شعر میں سچائی ہو وہاں سے ہاتھ اٹھا دیجئے گا. شعر پیش کرتا ہوں کہ ہماری مائیں سکھاتی ہیں یوں حسین حسین, ہماری مائیں سکھاتی ہیں یوں حسین حسین, ہمیں یہ لگتا ہے شیری کے گھر میں رہتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے ہماری مائیں سکھاتی ہیں یوں حسین حسین, ہمیں یہ لگتا ہے شیری کے گھر میں رہتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب اشر عصری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ خورشید عصری صاحب کو سنیے. ہلو ہلو یا حسین یا حسین. ایک نوحہ بطور فرمائش علی زیدی ہانی بھائی کا حکم ہے, جس کے دل میں عشق علی ہوگا دونوں ہاتھ بلند کر بولے گا نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اے مومنو تمام ہے ایام اربعین, اے مومنو تمام ہے ایام اربعین, اے مومنو تمام ہے ایام اربعین, اے مومنو تمام ہے ایام اربعین. ماتم بپا کرو سر ہنگام اربعین, اے مومنو تمام ہے ایام اربعین, اے مومنو تمام ہے ایام اربعین. یا عباس یا حسین حسین یا عباس یا حسین, لب پر رہے حسین کی غربت کا مرثیہ, گونجی ہوئی فضاؤں میں نوحے کی ہو صدا, روتے رہو انہیں جنہیں رونے نہیں دیا, ماتم بپا کرو سر ہنگام اربعین, اے مومنو تمام ہے ایام اربعین. یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین, فطرت میں ہے تمہاری عزائے غم حسین, پیدا کیے گئے ہو برائے غم حسین, دے غم خدا نہ کوئی سوائے غم حسین, ماتم بپا کرو سر ہنگام اربعین, اے مومنو تمام ہے ایام
अब्बास या हुसैन हुसैन या अब्बास या हुसैन। तशना लबों की टूटी हुई आस की कसम, बख्शा जो करबला ने उस एहसास की कसम, है तुमको गैरते सरे अब्बास की कसम। मातम बपा करो सरे हंगामे अरबईन, ऐ मोमिनो तमाम या में अरबईन। या अब्बास या हुसैन हुसैन या अब्बास या हुसैन। ओझल न हो नजर से मसायब के सिलसिले, ओझल न हो नजर से मसायब के सिलसिले, छाले ज़बा के और वो पाओ के आबुले, किस तरह भूल जाओगे ज़ैनब थी सर खुले। मातम बपा करो सरे हंगामे अरबईन, ऐ मोमिनो तमाम है अय्यामे अरबईन। या अब्बास या हुसैन हुसैन या अब्बास या हुसैन। पैरों से बेड़िया खुली हाथों से हथकड़ी, ज़ैनब के बाजुओं से रसन खोल दी गई, फिर भी सदा बुलंद है फरियाद तो आह की। मातम बपा करो सरे हंगामे अरबईन, ऐ मोमिनो तमाम है अय्यामे अरबईन। या अब्बास या हुसैन हुसैन या अब्बास या हुसैन। जो घुट के रह गई वो तमन्ना है कैद में, फर्जंद फातिमा की यतीमा है कैद में। ये सोच करके बाली सकीना है कैद में। मातम बपा करो सरे हंगामे अरबईन, ऐ मोमिनो तमाम अय्यामे अरबईन। या अब्बास या हुसैन हुसैन या अब्बास या हुसैन। ज़वार करबला के करे शाम का सफर, दे हाजिरी सकी नौ ज़ैनब की कब्र पर। हो जाए काश मर हमें ज़ख्मे दिलो जिगर, मातम बपा करो सरे हंगामे अरबईन, ऐ मोमिनो तमाम है अय्यामे अरबईन।
یا حسین حسین یا عباس حسرت مچل رہی ہے دل بے قرار میں، ہے کب سے سوگوار اسی انتظار میں، چہلم ہو بھائیوں کا بہن کے دیار میں، ماتم بپا کرو سر ہنگام اربعین، اے مومنو تمام ایام اربعین، یا عباس یا حسین حسین یا عباس، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا نور عین، ہر اشک ہے کلیم دل فاطمہ کا چین، خورشید ہر زبان پہ ہو لبیک یا حسین، ماتم بپا کرو سر ہنگام اربعین، اے مومنو تمام ہے ایام اربعین، یا عباس یا حسین حسین یا عباس، حضرات جناب اشر عصری صاحب پیش کر رہے تھے، اب جناب خورشید عصری صاحب کچھ لمحوں میں آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں ہماری بستی کے شورائے کرام میں جناب آصف جلال صاحب، راز قمبری صاحب، سجاد بجنوری صاحب تشریف فرما ہیں، اور استاد محترم جناب ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب۔ خورشید عصری صاحب کو بلانے سے پہلے استاد محترم جناب ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب کا ایک مطلع پڑھ کے میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے یہ بھی کہ دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے، دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے، اور نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے۔ کیونکہ نوح خانی کا سلسلہ ہے اس لیے میں نے یہ شعر پیش کیا۔ جناب خورشید عصری صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ یا حسین حضرات، یا حسین کہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، میں ایک کلام دنیائے نوح خانی میں یہ الگ طرح سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام زائرین کا کیا مرتبہ ہے، کیا شرف ہے، کیا یہ سب چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں، لہٰذا گزارش کروں گا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی عزاداران ہیں اور زائرین ہیں وہ خاص طور سے سمجھ آئیں۔ اس سے پہلے میں اپنے صدر محترم جناب سید محمد مصطفیٰ زیدی ابن سید محمد صادق صاحب، سید جلیل حسین صاحب ابن سید ارادت حسین صاحب، عالیہ بیگم بنت حسن رضا صاحب اور محسن رضا ابن عابد حسین صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے ایک فاتحہ کی درخواست ہے، آپ فاتحہ پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کا کیا مرتبہ ہے، کیا شرف ہے، میں پیش کر رہا ہوں، سماعت میں ہاں بنواؤ۔
سماعت فرمائیں حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف، 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 وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف، سنو زوار نجف۔ ایک ایک مصرے پہ آپ حضرات سے توجہ چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مولا کے عزادار ہیں، زوار ہیں، سماعت فرمائیں۔ کربلا اپنی طرف، سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف، سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف، تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے، ایک ایک لمحہ گزر جائے عبادت کے لیے، سرزمین نجف ہند پہ تم آئے ہو، ایک مجلس کے لیے عشق ازال آئے ہو، خاندان ابو طالب سے وفاداری ہے، اس جگہ آنے کا مقصد ہی عزاداری ہے، سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف، سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف، تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے، ایک ایک لمحہ گزر جائے عبادت کے لیے، سرزمین نجف ہند پہ تم آئے ہو، شیخ مجلس کے لیے عشق ازال آئے ہو، خاندان ابو طالب سے وفاداری ہے، اس جگہ آنے کا مقصد ہی عزاداری ہے، سنو زوار نجف یہ تمہارا ہے شرف، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف، اس محبت کو مودت کو عقیدت کو سلام، اس محبت کو عقیدت کو مودت کو سلام، دل مومن میں تمنائے زیارت کو سلام، تم شبیہ حرم شاہ نجف دیکھ چکے، یعنی جنت کے اجالوں کی طرف دیکھ چکے، ہر دعا بارگاہ شیر نجف تک جائے، اس کی قسمت جسے تقدیر یہاں لے آئے، سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف، کل ایمان کل ایمان حق کی پہچان، شیر یزدان مرد میدان، دین کی شان سب پہ احسان، خون کا اعلان خون کا دوران ہے میری جان،
روح قرآن کل کا ایمان علی حق کی پہچان علی سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے گھر سے جب نادے گھر سے جب بہر سفر ناد علی پڑھ کے چلے سب کی امداد غریب الغربا کرتے رہے جس جگہ عشق کی منزل ہے وہاں تک پہنچے اپنے مولا کی محبت میں یہاں تک پہنچے یاد رکھو کہ یہیں سے ہے بلندی کا سفر ہے اسی خاک پہ نقشے کف پائے حیدر غوار نجف تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے یہ بگڑنے نہیں دیتے ہیں کبھی تقدیریں کامیابی میں بدلتی ہیں یہاں تدبیریں ساری دنیا کے طلبگار چلے آئے ہیں حریت نے تمہیں یہ راستے دکھلائے ہیں ہو کے مایوس سوالی نہیں جاتا کوئی ان کے دربار سے خالی نہیں جاتا کوئی سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح کل ایمان حق کی پہچان شیر یزدان مرد میدان دین کی شان سب پہ احسان ہم کا اعلان ہوں کا دوران ہے میری جان روح قرآن کل ایمان علی حق کی پہچان علی سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے حق میں ایک دوسرے ظاہر کے یہی ہے انصاف اس عمل بھی نہ ہو ایک عمل بھی نہ ہو ارکان زیارت کے خلاف ایسے انداز سے تعمیر ہو کرداروں کی دیکھ لے سارا جہاں شان عزاداروں کی پیروے حضرت عباس علمدار بنو اب یہاں آ ہی گئے ہو تو وفادار بنو بولو سلامت رکھے تمہارا یہ نرا وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح
حق میں ایک دوسرے زائر کے یہی ہے انصاف، ایک عمل بھی نہ ہو ارکان زیارت کے خلاف، ایسے انداز سے تعمیر ہو کرداروں کی، دیکھ لے سارا جہاں شان عزاداروں کی، پیروے حضرت عباس علمدار بنو، اب یہاں آ ہی گئے ہو تو وفادار بنو، زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح، سنو زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح۔ کربلا نے جو سکھایا ہے وہی کہتے ہو، کائنات غم شبیر میں تم رہتے ہو، آؤ زخم جگر فاطمہ زہرا بھر دو، دیدہ تر غم سرور کے حوالے کر دو، سوگوارو یہ ہے قربانی زینب کا سوال، لمحہ لمحہ رہے تہذیب مجالس کا خیال، سنو زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح، سنو زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح۔ تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے، ذوالجنا تازیہ تابوت وہ پرچم کے جلوس، شاہراہوں سے گزرتے ہوئے یہ غم کے جلوس، ہر جگہ تذکرہ کرب و بلا کرتے رہو، حق مظلومی شبیر ادا کرتے رہو، صبر اور ظلم کی تفسیر بیان کی جائے، کارواں نوحہ و ماتم کا نہ رکنے پائے، سنو زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلا پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ کلام سنا جا رہا ہے سماعت میں حضرت، سنو زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح۔ تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے، تم نے آباد کیا دشت کو ویرانوں کو، ذکر مولا سے بسایا ہے بیابانوں کو، اپنا گھر چھوڑ کے تم خاک بسر ہوتے ہو، جن کو پرسانہ ملا ان کے لیے روتے ہو، غم کے صدقے میں دعاؤں کا اثر ملتا ہے، در پہ مولا کے مرادوں کا چمن کھلتا ہے، سنو زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح، سنو زوار نجا ہے تمہارا یہ شرح، وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح۔ کل ایمان علی، حق کی پہچان علی، شیر یزدان علی، مرد میدان علی، دین کی شان علی، سب پہ احسان علی، خون کا اعلان علی، خون کا دوران علی، ہے میری جان علی،
روح قرآن گل ایمان علی حق کی پہچان علی سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرف تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے انتہا جس پہ غموں کی ہے وہ مغموم علی جس پہ گزرا ہے ہر ایک ظلم وہ مظلوم علی جس نے ہر لمحہ مصیبت پہ مصیبت دیکھی کبھی زہرا کبھی محسن کی شہادت دیکھی آنکھ میں اشک بھرو پھر کرو مولا کو سلام آؤ سب مل کے کریں فاطمہ زہرا کو سلام سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح انتہا جس پہ غموں کی ہے وہ مغموم علی جس پہ گزرا ہے ہر ایک ظلم وہ مظلوم علی جس نے ہر لمحہ مصیبت پہ مصیبت دیکھی کبھی زہرا کبھی محسن کی شہادت دیکھی آنکھ میں اشک بھرو پھر کرو مولا کو سلام آؤ سب مل کے کریں فاطمہ زہرا کو سلام سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح تم کو مولا نے بلایا ہے زیارت کے لیے ساری دنیا اسی حیرت میں ہے خورشید و کلیم زندگی راہ شہادت میں گزر جائے کلیم ساری دنیا اسی حیرت میں ہے خورشید و کلیم زندگی راہ شہادت میں ہے خورشید و کلیم دل میں حسرت رہے آباد نجف آنے کی آس ٹوٹے نہ کبھی کرب و بلا جانے کی زندہ رکھتی ہے صدا حق کے پرستاروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی عزاداروں کو سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح سنو زوار نجف ہے تمہارا یہ شرف وہ بلاتی ہے تمہیں کربلا اپنی طرح جب ڈھکنے لگے عابد تربت کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد تربت کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد تربت کو سکینہ کی
دیکھا کہ یہ حسرت سے سورہ کو سکینہ کی جب حضرات بہت فرمائش تھی اس لوہے کے چند اشعار میں آپ کے حوالے کروں دربار کو سکینہ کی اے چاند کہیں چھپ جا تو جا کے اندھیروں میں اے چاند کہیں چھپ جا تو جا کے اندھیروں میں کفن آئے گی اب زینب میاں کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی رکتے ہی نہ تھے آنسو سجاد کی آنکھوں سے رکتے ہی نہ تھے آنسو سجاد کی آنکھوں سے کرتے تھے بیان جب بھی غربت کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی زندہ سے رہا ہو کر جس وقت چلی زینب زندہ سے رہا ہو کر جس وقت چلی زینب لپٹا کے بہت روئی تربت کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی بس اتنا بتا دیجئے اے مولا لیا کر بس اتنا بتا دیجئے اے مولا لیا کر دفنائے حرم کیسے میاں کو سکینہ کی جب مقطع سمجھ میں عابد دربار کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی جب تک بھی ہے گلشن سانسوں کا سفر جاری جب تک بھی ہے گلشن سانسوں کا سفر جاری ہم بھول نہ پائیں گے رحلت کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے عابد دربار کو سکینہ کی جب ڈھکنے لگے یا حسین یا حسین یا حسین میرے ہمراہ قاسم اور ہم شکل پیغمبر امام حسین یا حسین حضرات دو تین شعر اور بہت 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 اصرار ہیں بہت فرمائش ہے میں پیش کر رہا ہوں دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں بیاض میں بتاؤ کیا کرے زینب 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 بتاؤ کیا کرے زینب
बताओ क्या करे ज़ैना, 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 बताओ क्या करे ज़ैना। मेरे हमराह कासिम और हम शक्ले पैगंबर थे, मैं वो ज़ैनब हूँ जिस ज़ैनब के 18 बरादर थे, मगर जब करबला से आई तो बिन भाई है ख़ाहर, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना। हुई है कैद जिस दिन से बड़े दुख पाई है ज़ैनब, नमाजें भी खड़े होकर नहीं पढ़ पाई है ज़ैनब, नकाहत से ये मुमकिन था कि गिर जाती मुसल्ले पर, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना। कहूँ कैसे मुसलसल गम उठाना कितना मुश्किल है, जहाँ मैं हूँ वहाँ आंसू दबाना कितना मुश्किल है, मैं आई हूँ भरे घर के उजड़ने की खबर लेकर, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना। सितम की कैद ने मातम की मोहलत ही कहाँ दी है, बड़ी मुश्किल से मैंने भाई की मजलिस बपा की है, हरम के नाम थी पाबंदियाँ आंसू बहाने पर, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना। तेरी खातिर खुदा के दीन फिदिया हो गई ज़ैनब, गमों के बीच एक दिन में ज़ईफ़ा हो गई ज़ैनब, चला है साथ मेरे हर कदम सदमात का लश्कर, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना। जो जिम्मेदारियाँ अब्बास पर थी वो निभाई है, बताऊं किस तरह से मैयत मैंने उठाई है, बंधे थे हथकड़ी और बेड़ियों में आबिदे मुज़्तर, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना। मैं बस उजड़ी हुई माओं को अपने साथ लाई हूँ, रबाबे खस्ता तन की सब कमाई खो के आई हूँ, सकीना मर गई है शाम के जिंदान में घुट कर, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना, बताओ क्या करे ज़ैना। कलीम इस दर्जा है दुश्वार पाबंदे महन होना, कयामत की मुसीबत है किसी का बेवतन होना, न उजड़े ऐसे
فاطمہ کا گھر بتاؤ کیا کرے زینب بتاؤ کیا کرے زینب بتاؤ کیا کرے زینب یہاں سے انجمن شبیہ ذوالجناح اور علم مبارک لے کے روانہ ہوگی اور انجمن لشکر حسینی کے ٹینٹ کے سامنے انجمن لشکر حسینی یعنی خورشید اسری صاحب نواخوانی کریں گے. آپ حضرات یہاں سے حلقے کے ساتھ جلوس لے چلیں. یا حسین تب جانتے نا علی شبر نورانی وہ دعا پڑھیں گے. یہ تو ہو گیا ہمارا رات تک کا پروگرام. پھر محفل مسالمہ کا آغاز ہو جائے گا جو مولانا مرزا شفیق صاحب قبلہ محفل کا آغاز کریں. ٹھیک ہے. اب علماء دین جو مسجد پڑھیں گے اس درمیان میں جیسے جیسے میرے پاس لسٹ آتی رہے گی میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاتا رہوں گا. ٹھیک ہے. یہ پوری لسٹ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اب بتاؤ جی کیا اعلان ہے آپ کا؟ ایک لڑکی ہے صبح آپ کا اعلان تھا؟ بتاؤ اب بتاؤ. ایک لڑکی صبح 7 بجے سے مولا عباس کے ٹینٹ پیچھے والے ٹینٹ میں سو رہی ہے. اپنے ماما کا نام شبے اور رہبر بتا رہی ہے. دلی سے ایک لڑکی آسما نام ہے, وہ صبح سے لاپتہ ہے. بہرحال بھائی کسی جس کو بھی ملے ٹینٹ میں سو رہی ہے. وہ چاچا والے پیچھے مولا عباس ٹینٹ میں سو رہی تو کیا فائدہ پھر اعلان کرنے کا؟ بھائی اس کے گھر والے لے کے جائیں گے. صبح 7 بجے تو جاگ گئی وہ, جب سے پریشانی ہے. اچھا ٹینٹ میں سو رہی ہے وہ, ان کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ بھیا ان کی بچی کہاں ہے. وہ اپنے وہاں کون سا ٹینٹ ہے؟ یہ مولا عباس کے پیچھے والا مولا عباس کے پیچھے جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہ ٹینٹ میں سو رہی ہے وہ بچی, وہاں سے لے جائے. اور چھجو پور والوں کا کیا اعلان تھا بھائی؟ چھجو پور والوں کا کیا اعلان تھا؟ وہ رات کو آئیں گے یا صبح کو آئیں گے؟ اور کوئی اعلان ہے کسی کا؟ اور انجمن یادگار حسینی نوگاواں سادات ٹھیک 4 بجے اپنے ٹینٹ سے جلوس برآمد کر رہی ہے. لہذا تمام اہل نوگاواں سے اور تمام مومنین سے گزارش ہے وہ جلوس میں شرکت کرے. پھر سن لے اعلان. انجمن یادگار حسینی نوگاواں سادات اپنے ٹینٹ سے ٹھیک 4 بجے جلوس برآمد کریں. اب اذان کا وقت ہونے والا ہے, صرف 6 منٹ باقی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جناب محمد مہدی میرٹھ جو میرٹھ سے آئے ہیں وہ اذان کہیں گے. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. ہر سال کی طرح مثال بھی انشاءاللہ رب الوسطان انجمن عرفان احسا چھجوپورہ سادات آقا حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے اس انجمن کا ٹینٹ لگا ہوا ہے. ہر سال کی طرح مثال بھی انشاءاللہ 2:30 بجے یہ انجمن اپنے ٹینٹ سے جلوس اعزا برآمد کرے گی, جس میں شبیہ تعلق, شبیہ ذوالجناح اور شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور اماری برآمد ہوں گی. یہ انجمن اپنے ٹینٹ سے نوحہ اور سینہ زنی کرتے ہوئے داد راجو علیہ الرحمہ سے ہوتے ہوئے درگاہ تک سینہ زنی اور نوحہ خانی کرتے ہوئے جلوس عزا برآمد کرتی ہے, جس میں زنجیر اور چھریوں کا ماتم کیا جاتا ہے. یہ اعلان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. مستورات سے التماس کی جاتی ہے کہ آپ
अजान का वक्त होने वाला है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जो एक इबादत का माहौल और रूहानी माहौल बना होता है उसमें आपका बहुत बड़ा दखल होता है। ये जो विलायत अमीर अल मोमिनीन हमारे चेहरों से और हमारे जिस्मों से वाज़ेह है, इसमें सबसे बड़ा एहसान माँ और बहनों का है। ये जो पूरी दुनिया में आज हम बातिल की निगाहों में निगाहें डालने के बाद उन्हें हिकारत से देख रहे हैं, ये माँ और बहनों का जज्बा है। आप यहाँ तशरीफ लाती हैं, आप बेहतरीन तरबियत अपनी औलाद की करती हैं, इल्तमास की जाती है कि आप अपनी अपनी जगह से हट जाएं, नमाज तमाम हो जाएगी, आप अपनी जगह आकर बैठ जाना। लिहाजा आप यहाँ से थोड़ा सा सहमत फरमाएं, अजान होने वाली है, 2-3 मिनट हैं। और इस पिंडाल के नासिम आला नसीमुल हसन बाकरी साहब अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐलानात हैं जो उनकी ज़बानी आप समाअत फरमाएंगे। ठीक 2:30 बजे इंशाअल्लाह रब्बुल मुस्तान अंजुमन इरफान आज़ाद छजूपुरा सादात अपने पिंडाल से जुलूस से अज़ा बरामद करेगी, जिसमें शबीय ताबूत आमारी बरामद होंगी। अंजुमन मातम करते हुए दफ्तर के सामने से जंजीरी और छुरियों का मातम करती है अपने मखसूस अंदाज में, और हल्लाल मुश्किलात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। माँ और बहनों से इल्तमास की जाती है, जज़ाकल्लाह, यही आपका जज्बा है, यही आपकी सदाकतें हैं जो इस कौम को सुरखरू करती हैं। आप नमाज के लिए माहौल बना रहे हैं, अजान होने वाली है। ख़ास तौर से माँ और बहनों से इल्तमास की जाती है, अपने ख़ास बच्चों का ख्याल रखें, आपके बच्चे इधर उधर ना होने पाएँ, प्यास की शिद्दत उन पर असरअंदाज ना हो। तारीख और रिपोर्ट आंकड़े यही कहते हैं कि हर साल न जाने कितने बच्चे इधर उधर हो जाते हैं और माँ और सरपरस्त तड़प कर रह जाते हैं। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। नौजवान जो इस कौम का चेहरा है, यहाँ के माहौल को साजगार रखें। रूहानी माहौल आप ही की वजह से पैदा होता है। सामने विलायत पब्लिकेशन का स्टॉल लगा हुआ है, जाफरिया जंतरी फिरोज साहब के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है। ये ऐलानात हैं, अजान होने जा रही है, आप नमाज की तैयारी करें। बोलो लब्बैक या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह। अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन हुज्जतुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह जिंदाबाद। أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسبيح حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وجهك وتمتعه فيما قليلا. اپنے تمام تر عبادات کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحتیابی و شفایابی کے لیے، زائرین کی زیارت کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے بآواز بلند صلوات. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان مولانا امير المؤمنين وامام المتقين عليا ولي الله. اشهد ان عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحمد الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الله ربنا الكريم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد حمد الله وقوته بسم الله الرحمن
जितने भी यहाँ हाजतमंद आए हैं, आरज़ू लेके आए हैं, सबकी हाजतों की पूरी होने के लिए, तमाम मुल्क हिंदुस्तान में अमन से शांति के लिए और अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए बाबा से बलंद सलावत हज़रत परवरदिगार आलम सभी अज़ादारों की इबादतों को कबूल फरमाए। दूर दराज का सफ़र तय करते हुए आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। दुनिया आए और देखे इन जगहों को जहाँ से मसावात का पैगाम दिया जाता है। आपसी भाईचारा अगर आज पूरी दुनिया में कायम और दायम है तो इन्हीं जगहों की वजह से। हमारे मोहतरम नसीमुल हसन बाकरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अभी हम जब जमात में शामिल थे और नमाज पढ़ रहे थे तो इतनी तकबीयत मिली जमात को देखने के बाद कि इसी जमात में अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले मौला के शायदाई न जाने कितने हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जमात में शामिल होकर इबादत इलाहिया बारगाह मौला के सामने अंजाम दे रहे थे। मुश्किल से मैं अपनी 1 से 1.5 मिनट में बात तमाम कर दूंगा। नसीमुल हसन बाकरी साहब तशरीफ ला चुके हैं और इस वक्त की इस मजलिस को आपके दिलों की धड़कन, आपका हौसला और आपकी आवाज, जो आपका मकसद हयात है और यहाँ आने का जो आपका हदफ है उसे पूरा कर रहे हैं। तमाम तर उलमा व खुतबा व ज़ाकिरीन के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए सैयद अज़ादार हुसैन ज़ैदी साहब जो इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमाएंगे। मैं अपनी माँ और बहनों से मुल्तमिस हूँ, यकीनन ये रूहानी माहौल आपकी वजह से है और पूरी दुनिया में जो ये हकीकतें हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रही हैं ये आपकी तहरतों की वजह से है। यहाँ के माहौल को साजगार बनाए रखें और इस पंडाल में अज़ादारों को बैठने का मौका दें। ये आप ही की आगोश के तरबियत याफ्ता हैं जो आप सिखाती हैं, ये फर्श आज़ा पर आने के बाद अमली सबूत पेश करते हैं। लिहाजा यहाँ सभी हज़रात तशरीफ ला चुके हैं। मजीद ताखीर और वक्त की तंगी इस बात की इजाजत नहीं दे रही है कि आपकी समा खराशी की जाए। 2:30 बजे अपने पिंडाल अपने टेंट से अंजुमन इरफान आज़ा जुलूस आज़ा बरामद करेगी और दादे राजू से होते हुए ये अंजुमन जंजीर और छुरियों का मातम अपने मखसूस अंदाज में करती है। दफ्तर के सामने से होते होते बारगाह हल्लाल मुश्किलात अमीर अल मोमिनीन में ये जुलूस इख्तिताम पसीर होता है। आइए हज़रत आप तशरीफ रखें, खास ख्याल अपने बच्चों का रखें। आपका बच्चा रोने ना पाए, उसे परेशानी ना हो, वो इधर उधर ना हो। आपके दिल के टुकड़े हैं ये बच्चे जिन्हें आप हाथ पकड़ कर लाते हैं कि चलो चलो अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में चलते हैं और यहीं पर आने के बाद तुम्हें जिंदगी जीने का शऊर पैदा होता है।
बलिया से लेकर आजमगढ़, आजमगढ़ से लेकर जौनपुर, जौनपुर से लेकर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से लेकर अमेठी, अमेठी से लेकर रायबरेली, रायबरेली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर फैजाबाद, फैजाबाद से लेकर रुदौली, रुदौली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर हरदोई, हरदोई से लेकर शाहजहानपुर, शाहजहानपुर से लेकर बरेली, बरेली से लेकर पीलीभीत, पीलीभीत से लेकर चंदौसी, चंदौसी से लेकर मुरादाबाद, मुरादाबाद से, और ये तमाम तर खित्ते आपके लिए पल के बिछाए हुए हैं। आप इबादत इलाही अंजाम दे चुके हैं और बाबे बिला मवालिया ने हैदर करार अपनी इबादतों की कबूलियत के लिए जहां जहां शहदाए अमीर अल मोमिनीन तशरीफ फरमा है, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तमन्नाई के साथ शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार बोल मारो हैदरी। हज़रात, जैसे मैंने पहले भी ऐलान किया था कि तीसरी मजलिस के फ़ौरन बाद अहले अमरोहा अपने मखसूस अंदाज में झूले का मातम करेगी पिंडाल में। हज़रात, अब आपके सामने बिला ताख़ीर के, क्योंकि मजलिसें काफ़ी हैं, वक्त की तंगी को देखते हुए मैं ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं ले रहा और मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा, इसलिए कि मजलिसें काफ़ी हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। लिहाजा हम चाहते ये हैं कि जो ज़ाकिरीन यहाँ आए हैं सब पढ़ के जाएं और बगैर पढ़े कोई नहीं जाए। अगर हम ही बोलते रहे तो ज़ाकिरीन क्या बोलेंगे। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा अपने बड़े भाई हसन आबदी नगानी साहब से कि चंद बंद मरसी के पर्दे ताकि मौलाना अदादार हुसैन साहब के बुला जाए। इस मजलिस के फौरन बाद अंजुमन हुसैनिया मेहमान सादात अपने मखसूस अंदाज में जुलूस बरामद करें। सादिक भाई ने भेजा मुझे, सादिक बोल तो लो। चाय पीता टाइम जो भी देगा उसको भराएगा। मुझ में आईडी है मेरी, मेन पैसा नहीं चाहिए मुझे। भाई इनका ये सिलसिले के रहने वाले हैं, इनका पर्स गिर गया है, बराए करम उसमें आईडी है, किसी को मिल गया हो तो इनको वापस दे दे पिंडाल में लाकर। होगी जगह, तुम आओ तो सही। भाई बहुत ही इख्तिसार के साथ डायरेक्ट मरसिया पेश कर रहा हूँ। नारे सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। शाह शोहदा की अब्बास ने जो नुसरत शाह शोहदा हैदर के सिवा किसने यूं भाई से वफा पानी के लिए नहर पे जाकर वो वेगा बाजू भी कटे जान भी भाई पे फिदा
نصرت شاہ شہدا آئی جو صدا پسر ہے در و صفدر دوڑے طرف میرے رواسب دے نیچے جو ترائی میں نظر آیا وہ ماں دیکھے نہ برادر کوئی یہ حال ہے دیکھے نہ برادر کوئی یہ حال ہے آلودہ بخوتن تھا تڑپتے تھے زمین آتا تھا رحمت کا غازی کی جب آتا تھا رحمت کا غازی کی جب عباس نے جو نصرت شاہ شہدا لاشے کے قریب بیٹھ کے سرور نے سنایا آنکھوں کو آنکھی کھولو کے شبیر افسوس کے قسمت نے ہمیں تم سے چھڑا بن بھائی کے ہاں ہو گئے بھائی کا بن بھائی کے ہاں ہو گئے بھائی کا کیا زیست کا لطف ہے مرنے میں مزہ عباس تیرے بعد کیا جینے میں مزہ عباس تیرے بعد کیا جینے میں مزہ ہے عباس نے جو نصرت آئی جو صدا گوش علمدار میں ابن اسد اللہ ہوا خواہ فرمایا جو شہ نے کوئی حسرت میری دے کی عرض تمنا ہے کہ ہو آپ کا کی عرض تمنا ہے کہ ہو آپ کا ایک آنکھ میں ہے تیر تو ایک خون سے بھر محروم زیارت ہوئے تکلیف محروم زیارت ہوئے تکلیف بڑی ہے عباس نے جو نصرت حضرت نے کیا چشم علمدار سے خوب عباس نے دیکھا رخ سبتے کہنے لگے شہبات تیرے زیست پہ ہے کیوں کرنا تیرے غم میں گریبان کر کیوں کرنا تیرے غم میں
सिवा कोई हमारा नहीं भाई, अल्लाह के सिवा कोई हमारा नहीं भाई। अब्बास ने जो नुसरत ये कह रहे थे अभी साजे, शाह मुस्तर जो राही जन्नत हुए अब्बास से, सर पीट के खैमे में यूं दाखिल हुए सर, फरमाते थे ज़ैनब से यही है मेरी ख्वाहिश, फरमाते थे ज़ैनब से यही है मेरी ख्वाहिश। अब्बास अलमदार फिदा हो गए ज़ैनब, लो भाई से हम आज जुदा हो गए ज़ैनब, लो भाई से हम आज जुदा हो गए ज़ैनब। अब्बास ने जो नुसरत माशाअल्लाह हसन भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सही वक्त पे आपने तमाम कर दिया। हजरात, सबसे पहले एक ऐलान, अंजुमन इरफान अज़ा छज्जूपुरा ठीक 2:30 बजे अपने टेंट से जुलूस बरामद कर रही है। वो मखसूस जुलूस होता है जो जंजीरी मातम वो अपने अंदाज से करते हैं। मातम करते हुए दरगाह तक वो आएंगे, तंजीरी मातम करते हुए। लिहाजा तमाम मोमिनीन से मेरी पुरखुलूस दरख्वास्त है वो उनके शरीक रहे। और हजरात फिर एक बार सुन ले, इस मजलिस के फौरन बाद अंजुमन हुसैनिया मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में जुलूस बरामद करेगी। उसके बाद अदाए हुसैनी रसूलपुर, उसके बाद में अहले अमरूहा जुलूस बरामद करेगी। मैं बगैर किसी तमीज के, बगैर 4 मिसरों के साथ मौलाना को बुलाऊंगा, क्योंकि वक्त बिल्कुल बहुत कम है, जागरीन की फहरिस्त तवील है और वक्त बहुत कम है। मुलाजा फरमा ले कि फर्शे अदा पे आ गया जो भी खुलूस से, सुनिए 4 मिसरे आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि फर्शे अदा पे आ गया जो भी खुलूस से, उस आदमी का अपना मुकद्दर संवर गया। आए है कि फर्शे अदा पे आ गया जो भी खुलूस से, उस आदमी का अपना मुकद्दर संवर गया। मुख्तार दर्द काट ले अब हुरबला का सर, आबिद तो मुस्कुराए जमाना गुजर गया। माशाल्लाह आपका इंतजार खत्म हुआ। सुबह से लोग पूछ रहे हैं मुझसे जब मौलाना आज़ादार साहब कब मस्जिद पढ़ेंगे। मैंने कहा अपने वक्त पे पढ़ेंगे। माशाल्लाह अंजुमन हुसैनिया उनकी अपनी अंजुमन है, वो भी ना पढ़वाते किसी को अलावा मौलाना आज़ादार साहब के सिवा। बहरहाल वो वक्त करीब आ गया। इंशाल्लाह मौला के सप्ते में आप सबको सलामत रखे और हमारे मौलाना आज़ादार साहब को भी परवरदिगार सलामत रखे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना आज़ादार साहब क़िबला से कि वो मिंबर पे आए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाए। नाराए सलावत। थोड़ा आगे कर दें, जो आप कह दें। फातिहा। सरात
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور سب مل کے اپنے دل میں حضرت امیر المومنین کے روزے کو رکھ کے ہاتھ اٹھائیے اور یہ زیارت کے لفظ کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا یعصوب الدین، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، السلام علیکہ ایہا العین اللہ الناظرہ وید اللہ الباسطہ۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر میرے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا نعیم عباس صاحب اور عالی جناب مولانا نذیر حیدر صاحب، مولانا سرکار مہدی صاحب، مولانا شمس جن کی طرف سے یہ حال ہے، کیا نام ہے ان کا، القمی صاحب اور شمس الحسن صاحب، اور جتنے بھی علماء دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، اور جتنے بھی اس درگاہ میں آج تک کام آئے ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائیں۔ حسن نصر اللہ صاحب کو بھی صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ میرے مولا کی نگری ہے اور تمام مومن و مومنات حضرت علی علیہ السلام کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جوگی پورہ میں آئے ہیں، اور ان مجالس کا عنوان ہے اصلاحی مجالس۔ تو ہمیں اپنے گھر جب واپس جانا ہے تو اصلاح کا تبرک لے کے جانا ہے، اور اصلاح تب ہوگی جب ممبر والے اصلاح کریں گے، لیکن اگر ممبر والے ہی اصلاح کا ایک بھی لفظ نہ بولیں تو پھر ہم اصلاح کیا لے کے جائیں گے؟ ہدایت کی ذمہ داری، میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں اور اسی میں پوری مجلس ہے، جس امام کے پاس آئے ہیں نہ وہ نابینا ہے، نہ وہ بہرا ہے، نہ وہ گونگا ہے۔ جس امام کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس لیے کہ آپ مولویوں کو بہکا سکتے ہیں، آپ ذاکروں کو بہکا سکتے ہیں، آپ شاعروں کو بہکا سکتے ہیں،
آپ اپنے ماں باپ کو بہکا سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان والوں کو بہکا سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو بہکا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو شک میں ڈال سکتے ہیں، آپ دنیا میں ہر کسی کو بہکا سکتے ہیں، نہیں بہکا سکتے تو علی کو نہیں بہکا سکتے۔ پوری دنیا میں آپ سب کو بہکا سکتے ہیں، آپ مجھے بنا سکتے ہیں ممبر پہ بٹھا کے، آپ کسی ذاکر کو بنا سکتے ہیں، آپ جھوٹی تعریفیں کر کے کسی کو نیم کے پودے پہ چڑھا سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں، یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ دنیا میں سب کو بہکا سکتے ہیں، اور میری ماں بہنیں بھی، آپ اپنی ماں کو بہکا سکتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو بہکا سکتی ہیں، آپ اپنے سسرال کو بہکا سکتی ہیں، آپ اپنے میکے کو بہکا سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں بہکا سکتی تو علی اور زہرا کو نہیں بہکا سکتی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مولوی وہ دیکھتا ہے جو سامنے ہو، ذاکر وہ دیکھتا ہے جو سامنے ہو، اس علی کو کیا بہکاؤ گے جس کی تلوار بھی چلے۔ ذرا ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہمارے مولانا امیر عباس صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے نسیم الحسن واقعی صاحب، دونوں بڑے بڑے قافلے لے کے جاتے ہیں، ان کے قافلے میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ کاروان شفیہ کی طرف سے 110 روپے میں رسید کٹ رہی ہے زائرین کے لیے، تو آپ وہ بھی کٹوا سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بس آپ سن لیجئے، دیکھیے آپ دنیا میں سب کو بہکا سکتے ہیں، لیکن آپ مولا علی کو نہیں بہکا سکتے۔ اب اس کی دلیل میں نے جو آپ کو زیارت پڑھوائی ہے، حالانکہ یہ زیارتیں پڑھنے کا رواج اب نہیں رہا ہے، یہ زیارت کسی مولوی نے نہیں بنائی ہے، کسی عالم نے نہیں بنائی ہے، کسی ذاکر نے نہیں بنائی ہے، یہ جو زیارت میں نے دہرائی ہے آپ کے سامنے، اور اس میں لفظ کہلوایا السلام علیکہ یا امیر ذرا دہرائیے سب مل کے بھائی، السلام علیکہ یا امیر یہ امیر المومنین کے ساتھ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ تولا یہ ہے کہ مومنوں کا امام ہے، تبرہ یہ ہے نہ شرابیوں کا امام ہے، نہ منافقوں کا امام ہے، نہ حاسدوں کا امام ہے۔ علی السلام علیکہ، ذرا سب مل کے کہیے السلام علیکہ۔ میں آپ کے دلوں میں احساس تو دلاؤں، اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ کیمروں کے سائے میں ہو رہی ہے، اور ہر آدمی کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو اس کی تصویر لے رہا ہے، تو چاہے جتنا بڑا جیب کترا ہو وہ جلدی سے ہاتھ نہیں ڈالتا کسی کی جیب پر، اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ کیمرہ میری طرف ہے۔ اب میں زیارت پڑھ رہا ہوں السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ، اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ۔
سنیے بھائی، یہ چھٹے امام کی زیارت ہے، ساتویں زیارت ہے مفاتیح الجنان میں۔ السلام علیکہ، خدا کی قسم اگر آپ کو احساس ہو جائے تو اس سے بڑی جوگی پورے میں تبلیغ ممکن بھی نہیں ہے، اور اتنی کوئی کرے گا بھی نہیں۔ السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ، علی کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، اب اگر تمہارے باپ میں دم ہے تو کوئی کام ایسا کر کے دکھاؤ کہ جسے اللہ کی آنکھ نہ دیکھے۔ دکھائیے کر کے آپ بھائی، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، جتنے بھی آپ خیموں میں بیٹھے ہیں، جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم امامہ لگا کے گزرے تو ایک جوان لڑکا لڑکی جا رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں آپ چکمہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، مگر اللہ کی آنکھ، اب آپ کہیں جناب اللہ کی آنکھ تو علی ہیں اور ہم، اچھا بتائیے آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ ارے آپ کا کیا عقیدہ، یہ تو خلیفہ دوم کا بھی عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ان کا بھی تھا کہ ایک جوان، ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو جوگی پورے بگھرے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سارے مومن آئے ہیں، یہاں سارے متقی آئے ہیں، یہاں سارے پرہیزگار آئے ہیں، اور تھوڑی بہت کمی دور کر دیتے ہیں ہمارے ذاکرین جو یہ کہہ دیتے ہیں یہاں برا آ ہی نہیں سکتا۔ تو میں ایسے ذاکرین سے، اپنے بھائیوں سے، میرے بھائی ہیں، مجھ سے زیادہ علم ہے ان کا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں کہ گناہگار اگر یہاں نہ آئے تو کس دروازے پہ جائے؟ ارے بتائیے بھائی، آپ مجھے بتائیے، جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں میرا مجمع، یہ بتائیے یہ کہاں جائیں؟ یہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم گناہگار ہیں، کبھی بھی اپنے کو بڑا مومن نہ سمجھیے گا، مومن سمجھیے گا دوسرے کو، آپ مومن اپنے آپ کو نہ سمجھیے، مومن سمجھیے آپ دوسرے کو، اس لیے کہ جب آپ دوسرے کو مومن سمجھنے لگیں گے تب تمہارے دل میں بھی ایمان آ جائے گا، مگر ہم تو اپنے ہی بارے میں سب کچھ فیصلہ کیے۔ ادھر ہمارے ذاکروں نے کہہ دیا کہ برا تو ہے ہی نہیں ان میں کوئی، اچھا جب ان میں برا نہیں ہے کوئی برا نہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں بس میں ہی برا ہوں، ہر آدمی یہ سمجھ لے میں برا ہوں، دوسرے کو برا نہ سمجھ، یہاں تو آتا ہی نہیں ہے کوئی غلط آدمی۔ تو بھائی آپ مجھے انصاف سے بتائیے شیطان کیا مجلس میں اور شیطان جوگی پورے میں اور شیطان بگھرے میں اور شیطان، ارے مانے گا بھائی شیطان تو کعبے میں بھی ہے، میں نے لفظ کہہ دیا جس کی سمجھ میں آیا، شیطان کعبے میں نہیں ہے، کعبے کے جو کعبے کو اس وقت اپنی میراث سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم قبضہ کسی کا بھی ہو لیکن کعبہ کل بھی ہمارا تھا، کعبہ آج بھی ہمارا ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے پہلا آیا تھا تو کعبہ میں، آخر آئے گا تو
शैतान मस्जिद में भी आता है और शैतान बघरे में भी आता है। अरे भाई काबे का तवाफ कर रहे हैं एक मर्द और एक औरत, काबे का। अब ये बताइए इससे बड़ी जगह और कहां जाए? मगर जैसे ही जवान लड़के ने देखा एक औरत की तरफ, मैं कहता हूं मेरी मां बहनों, अपना ईमान बचा के अगर आप जोगीपुरे से ले जाएं, पर्दे में रहना, हिजाब। मैं एक जुमला जरूर कहता हूं, ये मेरी माँ, एक जुमला पिछले साल नहीं उससे पिछले साल कहा था, वो दोबारा कह रहा हूं। ये जितनी भी माँ बहनें मेरी पर्दे में हैं, ये इस बात की दलील है कि ज़ैनब जीत गई, यजीद हार गया। जवानों, जहां जहां भी हो, कोई आदमी अपने खेमे में न रहे, सारे लोग मजलिस में चाहिए हैं। इसलिए कि जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद यहाँ बातें बनाने का नहीं है, मकसद है मजलिस करना और मजलिस करके ज़ैनब की तहरीक को कयामत तक के लिए जिंदा करना। तो मसला ये है, वो सुन लीजिए आप, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की, और काबे के पास शैतान ने बहकाया और लड़के ने देखा लड़की की तरफ। अब हम मौलवी तो रियायत कर भी देते हैं भाई, चूंकि हम मौलवी जो ठहरे, मौलवी अलग है, मौला अलग है। मौलवी सियासत कर सकता है, मौलवी धोखा कर सकता है, मौलवी सियासी बयान दे सकता है, मौलवी रोदारी में नाहक कह सकता है, मगर अली बस जैसे ही देखा मेरे मौला ने और एक तमाचा, अब जो तमाचा लगा, और कमाल मेरे मौला के तमाचे का भी अजीब था, जिसके एक दफा लग गया उसने हमेशा एक ही तरफ देखा। अरे मैं तो समझ रहा था जुमला बहुत गया वही है, हमेशा एक ही तरफ देखता था। बचपन में मारा अबू जहल को, मुंह टेढ़ा हो गया नहीं हो गया? तो मेरी कौम के जवानों, मेरे मौला ने मारा। अब जैसे, अब ये मेरी किताब की रिवायत नहीं है, ये मेरे सुन्नी भाइयों की रिवायत है। हम अपने, इसलिए कि इस बारगाह में सुन्नी भाई भी आए हुए हैं। हमारा मकसद किसी को मजलिस से भगाने का नहीं है। जितनी मदा अहले सुन्नत ने की है मौला अली की, इतनी शियों ने भी नहीं की है। इसलिए कि जिस सुन्नी का ज़मीर जागा हुआ हो वो कभी अली के खिलाफ नहीं बोल सकता, सुन्नी अली के खिलाफ। इसलिए कि अली कहते हैं सबसे बड़ा सुन्नी तो मैं हूं, इसलिए कि मुझसे ज्यादा सुन्नते नबी पे किसी ने अमल। नहीं, मुझे लफ्ज बदलना ही पड़ेगा ताकि जोगीपुरे की तारीख का जुमला हो जाए। नबी से बड़ा कोई शिया नहीं है, अली से बड़ा कोई सुन्नी। अरे
ارے میاں داد دیتے دیتے تھک جائیں گے, دیکھتا ہوں تم میں کتنا دم ہے داد دینے کا, ذرا جملہ تو برداشت کیجئے. تماچا مارا تو وہ جوان بھاگا طواف چھوڑ کے, پہنچ گیا خلیفہ دوم کے پاس. اب روایت بھی ان کی, راوی بھی ان کا, کتاب بھی ان کی. نیچے اتر کے 10-12 حوالے مجھ سے لے لیجئے گا, وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا مارا, تماچا مارا, خلیفہ دوم کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے, تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ ارے کہا آپ حاکم ہیں, آپ سزا دیجئے نا علی کو. کہا علی نے کیا کیا؟ کہا یہ تماچا علی نے مارا. اب میں دیکھتا ہوں کون ہے جو جوگی پورے میں ہے اور داد نہیں دیتا. اب تعریف وہ ہے جو دشمن کرے. اس نے کہا علی بے خطا کسی پہ سنے بھائی جو باہر کھڑے ہیں ذرا وہ سبات فرمائے. انہوں نے کہا علی کبھی غلط کسی پہ ہاتھ, زور سے بولیے, علی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا دے. اس نے کہا کیا کیا؟ کہا بے خطا مارا. ادھر سے مولا آ گئے. انہوں نے کہا ویسے مجھے پوچھنا تو چاہیے نہیں, لیکن جب مقدمہ آیا ہے تو بتا دیجئے. میرے مولا نے کہا نامحرم عورت پہ نظر ڈال رہا تھا. اب جوگی پورے کی تبلیغ کا اس سے بڑا جملہ کیا سناؤں؟ جوگی پورے سے جب جانا علی کا تماچا کھا کے نہ جانا. جتنی بھی دینی ہے سنیے کیا کہا انہوں نے. کہا بتائیے. کہا نامحرم پہ نظر ڈال رہا تھا. فوراً ایک تو انہوں نے مارا تھا, ایک انہوں نے مارا. کمبخت کسی اس کو سزا کیا دوں؟ اب جملہ ایک ہی ہے, اگر نہ کتاب میں ملے تو میں تمہاری غلامی کروں. اہل سنت کا عالم لکھتا ہے کیا خلیفہ دوم نے کہا ارے میں کیا اس کو صدا دوں, دیکھا اللہ کی آنکھ نے مارا. دیکھا اللہ کی آنکھ نے مارا. اللہ کے تو کیا ارادہ ہے, مولا علی کا تماچا کھانا یا جتنی عزت کے ساتھ آئے تھے اتنی عزت کے ساتھ جانا؟ بھائی اس سے بڑی کھل کے تبلیغ اور کیا ہوگی. میری ماں بہنیں بھی اپنی کسی حرکت سے جوگی پورے کو بدنام نہ کرا دینا. نہ لڑنا, نہ جھگڑنا, نہ اختلاف کرنا. ارے 4 دن کے لیے کم سے کم حسد چھوڑ دو. ایک انجمن سے دوسری انجمن کا نوحہ برداشت نہیں ہو رہا ہے, ایک عالم سے دوسرے عالم کی مجلس برداشت نہیں ہو رہی ہے, تو بھائی اس کا مطلب شیطان کے بہکائے میں سب ہیں, اوپر والا بھی
اچھا یہ آپ کو کم بہکاتا ہے، اوپر والے کو زیادہ بہکاتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنی بات جو کہنی ہے یہیں سے تو کہے گا بھائی، اپنی بات کہاں سے کہے گا وہ؟ شیطان ذاکر کے منہ میں آ جاتا ہے، اور میرے بھی منہ میں آ سکتا ہے، کسی کے منہ میں بھی آ سکتا ہے۔ اب اس میں آپ کو بڑی عقل کی ضرورت ہے، تو وہ جملہ سن لیجئے، تو گناہگار نہیں آتے؟ نہیں بھائی آتے ہیں، سب آتے ہیں، مگر یہ سوچ کے آنا ہے کہ ہمیں اس دروازے پر اصلاح کے لیے جانا ہے، ہدایت کے لیے جانا ہے۔ اب ذرا جملہ سن لیجئے، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی علی کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ میری مجلس کا سب سے بڑا جملہ ہے، دنیا نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ اب دیکھیں کہیں گے مولانا کے منہ میں شیطان آ گیا۔ اب یار ایسا کون سا جواب ہے جو میرے مولا کو بھی نہیں آتا؟ اب ان کے چھٹے بیٹے کا واقعہ ہے یہ کہ امام سے کہنے، امام نے کہا چلا جا اپنے گھر، میرے گھر سے چلا جا۔ اس نے سوال ایسا کیا جس کا جواب امام کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں 3 دفعہ جملہ کہوں گا، دیکھتا ہوں کتنی سماعت ہے آپ کے اندر۔ اگر سمجھ گئے تو اگلے سال تک مجلس یاد رہے گی۔ مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ چلا جا اپنے گھر، چلا جا۔ اور انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب دیجئے، چلا جاؤں گا۔ اب آپ کہیں گے میں بالکل کہہ رہا ہوں مولا کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ توجہ، مولا کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ اس غلام نے کہا چلا جاؤں گا، اپنے سے اچھا دروازہ بتا دو۔ ارے بھائی ہے جملہ سنا آپ نے؟ کیا کہا میرے مولا سے؟ اپنے سے اچھا دروازہ بتا دیجئے۔ اب ان سے اچھا دروازہ ہو تو بتائیں نا، ان سے اچھا کوئی دروازہ؟ جناب سلمان فارسی سے ایک شخص نے آ کے پوچھا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اب فضائل بھی سن لیجئے۔ مولانا مقداد میرے سے کل سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی تبلیغ کم، فضائل زیادہ، تو سنیے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب اس سے بڑا فضائل بتائیے کیا ہوگا۔ ایک شخص نے سلمان سے پوچھا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، دروازہ فاطمہ کو دکھایا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، اس سے بڑا فضائل ہی نہیں ہے۔ کیا مجھے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا یہ کہنے لگا سلمان مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو کیا؟ پاگل سمجھ رہے ہو؟ مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہو؟ سدرۃ المنتہا زمین پہ تھوڑی ہے، نہیں سنے؟ سدرۃ المنتہا تو آسمان پہ۔ اگر آسمان پہ کہاں ہے؟ کہا آسمان پہ وہاں ہے کہ جہاں پہ جبرائیل نے کہا تھا اگر ایک قدم اور بڑھ جاؤں، اس کا مطلب ہے شریف آدمی اسے کہتے ہیں جو اپنی حد کو پہچانے۔ بہت عظیم جملہ ہے، اپنی حد کو کبھی بھی اپنی حد سے کراس نہ کریے گا جوانوں۔ جو آپ کی حد ہے اسی حد میں رہیے گا۔ جہاں حد سے گزرے وہیں پہ اسلام لعنتیں پڑھنے لگتا ہے، چاہے مرد حد سے گزرے چاہے عورت حد سے گزرے۔ عورت کا کام ہے اپنے شوہر کی بات مان کے گھر میں رہنا، اگر میدان میں آ جائے اب انشاءاللہ ابھی حیدر بعد میں
دیکھیں اصل میں میری مجلس میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے ایک دو دفعہ روکنا پڑ جاتا ہے. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ مجھے نعروں کا مخالف نہ بنا دینا, تو میں ایک نعرہ خود ہی لگا دیتا ہوں, نعرہ حیدری. اب تو مخالف نہیں ہوں. ہاں بالکل, چونکہ میڈیا سے بہت ڈر لگنے لگا. یہ کہاں کس کو کس سے جوڑ دیں بھائی. سب سے بڑا شیطان میڈیا بھی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں, سمجھ رہے ہیں. میڈیا اگر مضبوط ہوتا ہے تو جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ ہوتا. اچھا میڈیا ضروری بھی ہے, میڈیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے, میں یہ نہیں کہتا. تو جملہ سنیے, سدرۃ المنتہا کہا جہاں فرشتہ سید الملائکہ رک جائے. اب اس جواب کو لیتے جائیے اپنے گھر جب جوگی پورے سے جائیں. سلمان نے کہا اپنا اپنا نظریہ ہے بھائی صاحب, تیرے نزدیک سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں ملائکہ کا سردار رکے, میرے نزدیک سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں نبیوں کا. جملہ تو سن لیجئے سلمان کا, مجھے داد نہیں دینا, سلمان فارسی کو جوانوں داد دینا. کا سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں فرشتے کے پر جل جاتے ہیں, زہرا کا در وہ ہے. اب میں نہیں کہوں گا آگے, جو پروں کو جلا دے وہ سدرۃ المنتہا, جو فرشتوں کو پر دے دے. اپنی مجلس کا وہ جملہ کہہ رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ گیا تو بستر پہ لیٹ کے بھی داد دو گے. جملہ سن لیجئے کیا ہے, جو اللہ کے گھر کا مجرم ہو وہ فاطمہ کے در پہ معاف ہو سکتا ہے, مگر جو زہرا کے در کا مجرم تو بات چل رہی تھی گناہگار. اے میری ماں بہنوں, ہم بھی گناہگار اور آپ بھی گناہگار. اب گناہگار یہاں نہ آئے تو کہاں جائے. اب وہ سن لیجئے آپ, چکے یہ مہینہ مخصوص ہے 8ویں امام سے بھی. جب امام علی رضا کا روزہ تعمیر ہو رہا تھا, سنیے بھائی یاد کریں گے کوئی مجلس ہوئی تھی, جب 8ویں امام کا روزہ تعمیر ہو رہا تھا تو شیخ بہائی سب سے بڑے انجینئر تھے, سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑے مجتہد تھے, اور رد سحر جانتے تھے. رد سحر یعنی جادوگری کو اگر کوئی کر دے اسے رد کیسے کرنا, اتنے بڑے عالم تھے. جب روزہ تعمیر ہو رہا تھا تو انہوں نے معماروں سے کہا کہ ساری چیز بنا لینا مگر دروازے نہ لگانا جب تک میں نہ کہہ دوں. امام رضا کے گیٹ میں دروازے فٹ نہ کرنا جب تک میں نہ کہہ دوں. چونکہ انجینئر تھے بہت بڑے اور روزہ بن رہا تھا, اسی لیے سمجھیے اولاد علی آپ کو کتنا چاہتی ہے, یہاں سے اندازہ لگائیے. بالکل سناٹے کے ساتھ سننا, جب بات آئے گی تب بولنا. جملہ سن لیجئے, انہوں نے کہا دروازے جب لگانا تو مجھ سے پوچھ کے. کام ختم ہو گیا, 3-4 دن کے لیے شیخ بھائی کہیں باہر چلے گئے. اب دروازے فٹ نہیں ہو رہے ہیں چونکہ روک کے گئے ہیں. اتنا بڑا انجینئر, اتنا بڑا عالم مجتہد, وہ روک کے گیا ہے. رات میں معمار کے خواب میں 8ویں امام آئے اور آ کے کہنے لگے دروازے لگا دو, دروازے لگا دو. اور سنی کر دی, نہیں لگائے. دوسرے دن پھر امام خواب میں آئے,
ہم کہہ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے دروازے لگا دو، اور میں امام حکم دے رہا ہوں تم کو۔ دوسرے دن بھی اس نے، تیسرے دن امام جلال میں آئے، کہنے لگے روزہ میرا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، وہ جو برابر میں کھڑے ہیں، روزہ میرا ہے، شیخ بھائی کا نہیں ہے، دروازے لگا دو۔ اب وہ جلدی دروازے لگا دیے۔ 2 دن کے بعد آ گئے شیخ بھائی، اب انہیں تو کلاس لینی تھی، کمبخت میری ساری محنت پہ تم نے پانی پھیر دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ دروازے تم نے لگائے کیسے؟ جب ہم منع کر کے گئے تھے ساری چیز ہمارے اشارے پہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا جناب مجھے نہ ڈانٹیے، پہلے تو بتائیے تمہاری مانوں، اگر اب بھی اتنی ٹھنڈی داد رہے گی ہے کیا تمہاری مانوں یا 8ویں امام کی مانوں، امام زامن کی؟ انہوں نے کہا کیا قصہ ہے؟ کہا جی 3 دن میں مجھے تو ڈانٹ پڑی، اور کہا دروازے لگا دو، دروازے لگا دو۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لگوانا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اب سنیے جملہ یہاں، اب پھر اپنے سے محبت دیکھیے۔ آج تک تو ذاکر بتا رہے ہیں تمہیں کتنی محبت ہے مولا سے، میں بتا رہا ہوں اماموں کو کتنی محبت ہے آپ سے۔ ایک مرتبہ رونے لگے شیخ بھائی، اور شیخ بھائی روتے روتے رات کو خواب دیکھنے لگے تو جواب مل گیا اس کا جو مل نہیں رہا تھا۔ تو نے دروازے کیوں لگائے؟ کہا مجھے امام نے کہا تھا۔ اب اس نے پوچھا آپ لگانا کیوں چاہتے تھے؟ دوسرے دن کہا جی میں اس لیے منع کر رہا تھا کہ میں نے کچھ تعویذ بنائے تھے، اور وہ تعویذ فٹ کرنے تھے دروازے میں، جیسے ہی کوئی گناہگار گزرتا فوراً اس کے بدن میں کوئی بیماری پیدا ہوتی، اور وہ امام کے روزے تک نہ پہنچ پاتا، امام کی زری پہ نہ جا پاتا، امام کی زیارت نہ کر پاتا۔ میرا نظریہ تھا امام کے روزے پر صرف پاک لوگ جائیں، میں ایسا تعویذ لگا دوں کوئی گناہگار نہ جا پائے۔ 8ویں امام خواب میں آئے، انہوں نے کہا ہم نے اسی وجہ سے دروازے لگوا دیے، ہمیں ایک سوال کا جواب دے دو، اگر گناہگار ہمارے پاس نہ آئیں گے ہمارے پاس نہ آئے گے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تو اس کا بس عزیزو میں آپ کی مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں، خالی 2-3 میسج چن لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا میسج دروازہ فاطمہ، دروازہ فاطمہ فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ایک تو میری ماں بہنیں مسئلہ سن لیں، یہ بریکٹ ہے بس سمجھ لیجئے، اگر میری ماں بہن اکیلے کمرے میں ہو، اکیلے میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، اور وہ نماز پڑھے اور پردے کے ساتھ نہ پڑھے، تو تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں نا، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کہہ رہی ہیں جی میں تو اکیلی گھر میں ہوں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، مگر جس نے تجھے پیدا کیا وہ معبود چاہتا ہے میرے سامنے بھی آ تو پردے میں۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ میری ماں بہنوں گھر میں بھی نماز پڑھنا یہ مسئلہ میرے پہ واجب ہے، چونکہ ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ مثلا میرے کوئی رشتہ دار نماز پڑھے عورت، تو پتہ چلا اتنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا بال دکھ رہے ہیں، اور وہ کہے میں تو بالکل اکیلے گھر میں پڑھ رہی ہوں، تو اس کی نماز۔ دوسرا مسئلہ، اب آپ کو تبلیغ کر دی، اب علی کے گھر سے فضیلت سن لیجئے۔ ایک شخص نے سوال کیا مولا مرد اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ سوال دیکھیں کیا ہے، مرد یعنی آپ اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا جب سجدے میں ہوں۔ ارے توجہ چاہتے ہیں، جب سجدے میں ہو تو مرد اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو،
راوی نے پوچھا مولا عورت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا جب گرمیوں کے موسم میں وہ اپنی فیملی کے لیے روٹی پکائے. گرمیوں کے موسم میں. اب ہماری بعض عورتیں تو کہہ رہی ہوں گی یہ مولوی ہمیں گرمی میں روٹیاں ہی پکواوے ہیں, اور تو کچھ جوگی پورے میں تحفہ نہ دیا, یہ دیا روٹی پکاؤ کام کرو. میں آپ کو تحفہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری ماں بہن ہیں. گھر کا کام کرنا تمہارے لیے جہاد سے زیادہ ثواب ہے. جتنا مرد کو میدان جہاد میں ثواب ملتا ہے اتنا عورت کو گھر میں ثواب ملتا ہے. اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت نہ دینا کہ وہ کام نہ کریں. یہ میری ماں بہنوں سنو, اپنی بیٹیوں کو گندی تربیت نہ دینا کہ وہ ارے ہماری بیٹی کام کرے گی, اس کا باپ 6 لاکھ کما رہا ہے, نواب کی اولاد ہے, اور نواب تو چاہے جتنا بڑا ہو نبی سے بڑا نواب نہیں ہے. چاہے جتنا بڑا نواب ہو نبی سے بڑا نواب نہیں ہے. جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی تھی وہ بھی اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی. تو اسے عیب نہ سمجھو, دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرو. یہ دنیا تمہارا میکہ ہے, یہ آخرت تمہاری سسرال ہے. اس میں اچھی تربیت لے کے جاؤ گی تو اس گھر میں اچھی رہو گی. تو کام کرنا بڑی عبادت ہے, یہ بھی آپ چھوڑ دیجئے. میں بتانا کہ دروازہ فاطمہ, اس نے ہمیں سبق مولا علی سے پوچھا, مولا علی سے پوچھ رہا ہے, مولا علی سے کہتا ہے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ زور سے بولیے بھائی, ادھر والے بھی. ایک راوی پوچھتا ہے مولا ایسی چیز بتائیے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اب اگر کوئی مولوی عزادار سے پوچھے تو الٹا سیدھا بول سکتا ہے, جس کے روزے میں ہو اس سے پوچھ رہا ہے. مولا نے کہا معاشرے کی اصلاح 2 چیزوں میں ہے. اب یہ جو کیمرے والے ہیں اسے قید کر لیں بات کو, چونکہ تمہارے مولا کا جواب ہے. مولا فرماتے ہیں معاشرے کی اصلاح 2 چیزوں میں ہے. جتنی داد اب تک ہوئی ہے میرے مولا کے جواب میں دیکھیے آپ کیا حل ہوتا ہے آپ کا. مولا معاشرے کی اصلاح کا 2 چیزوں میں ہے. قوم کی غربت دور کر دو, قوم کی جہالت دور دو. قوم کی غربت کیسے دور ہوگی؟ گلیوں میں ٹہل کے, مجلس کے وقت ادھر ادھر باتیں بنا کے, شب داری کے بہانے گلیوں میں کھڑے ہو کے. اب کتنا دھوکہ دیتے ہو مولا کو. ماں باپ سے کہتے ہو مجلس میں جا رہا ہوں, دوستوں کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہو. اتنا بڑا دھوکہ مولا کے ساتھ, سمجھ رہے؟ قوم کی جہالت دور کر دو. جہالت علی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے جہالت کو دور کرنا. مگر جو علی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہماری قوم کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل ہے, آپ ذرا دکھائیے شیعوں کے کالج کتنے ہیں, بتائیے. ہم مولوی بھی کھولتے ہیں تو مدرسہ, اور آپ کی زبان میں کہوں دکان.
اب جسے آپ نے پہلے ہی دکان کہہ دیا اس میں ہدایت، شرم کیوں بھائی بولیے نا. نہ کالج ہمارے، نہ ہاسپٹل ہمارے، نہ میرج ہال ہمارے، ان میں بھی ہم کئی لاکھ دے کے آتے ہیں. اور امام باڑے پہ لڑنے والی قوم امام باڑے کا گھنٹہ ٹھیک نہیں کر سکتی. بھائی میں تو اپنی بتاؤں، جس امام باڑے میں 40واں سویم پڑھنے گیا تو کسی گھنٹے میں رات کے 12 بج رہے، کسی میں 3 بجے ہوئے. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مرتے ہیں ان کے 40ویں اور سویم ہوتے ہیں. اگر 40ویں اور سویم نہ ہوتے تو امام باڑے میں جھاڑو بھی نہ آتی. خالی بیاض لے کے محرم میں مومن بنے. سال بھر اگر کسی قوم کا عروج دیکھنا ہو تو اس کی عبادت خانے دیکھو. ان امام باڑوں کی حفاظت کرو. امام باڑے بنانا کمال نہیں ہے، امام باڑوں کی حفاظت کمال ہے. مگر نہیں، ہمارے مدرسے نہیں ہے. مولا کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اسی لیے میرے مولا نے اپنے دشمنوں کے درمیان میں، جہاں ممبر کے نیچے منافق تھے، کافر تھے، علی کے دشمن تھے، پتا کیا کہا؟ آخری جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بتاؤ میرے دور حکومت میں کون ایسا ہے جو بھوکا سویا ہو. منافق بھی نہ کہہ سکے ہم. کون ایسا ہے جس کے پاس لباس نہ ہو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور سب سے بڑا دعویٰ سنو علی کو. اب حاکم ہو تو ایسا کہنے لگے کون ایسا ہے جس کے بچے کی تعلیم کا انتظام علی نے نہ کیا ہو. یہ ہے. اب اس پہ تو سناٹا ہی ہونا ہے بھائی. اپنے کالج بناؤ تاکہ اپنی ثقافت پہنچا سکو بچوں تک، تاکہ تمہاری بچیاں محفوظ رہیں. ایک لڑکا بگڑ جائے تو ایک لڑکا بگڑتا ہے، ایک لڑکی بگڑ جائے تو پوری نسل بگڑتی ہے. اس لیے نبی نے فرمایا جو انسان ایک لڑکی کی تربیت صحیح کر دے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. بس یہ میری تبلیغ تھی. اور آخری جملہ مجلس کا، مدرسے اپنے، کالج اپنے. ایک چیز اور چھوڑ دو، وہ سن لیجئے. ہماری عزاداری میں ہمیں بہت ثواب ہے، جوگی پورے میں ثواب ہے، بگرے میں ثواب ہے، نماز میں ثواب ہے، نوحوں میں ثواب، بہت ثواب. ہمارے پہ ثواب کی گٹھڑیاں ہیں ہر آدمی پہ، مگر ساری گٹھڑیوں کو حسد کھا رہا ہے. ایک انجمن دوسری انجمن کو برداشت نہ کرے. اور اب تو نوحے خان بھی ایسے آ گئے انٹرنیشنل کہ اگر انہیں نوحہ پڑھوانے کے لیے بلاؤ تو کہیں گے لیبر تمہاری. یہ جو نوحے خان ہے یہ بہت زیادہ عقل مند نہیں ہے. اگر یہ عقل مند ہوتا تو مرحب کے مرنے پہ ماتم نہ کرواتا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. اب تو ماتم ہو رہا ہے، علی نے مرحب کو مارا یا حسین. ایک آدمی بیچارہ مجلس میں سو رہا تھا. اب ہمارے گاؤں کا قصہ ہے تو وہ سچائی ہے. بہرحال اب میں بھی برابر میں تھا. اب اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس نے یہ سنا کہ علی نے تلوار ماری. تو علی پہ تو آنکھ نہیں کھلی، تلوار ماری پہ آنکھ کھلی. اب اس نے ایک چیخ ماری. برابر والا کہنے لگا ابھی نہ رو، ابھی تو ہمارے والا مار رہا ہے. ذرا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جوانوں ان نوحے خانوں سے بچو.
یہ دین نہیں ہے بالکل بھی، خدا کی قسم. قصیدوں پہ ماتم ہو رہا ہے، ہندوستان میرا ہے اس پہ ماتم ہو رہا ہے، علی قاتلوں کو مار رہے ہیں اس پہ ماتم ہو رہا ہے. ارے ماتم کا مطلب تو سمجھو. ماتم کا مطلب ہے شدت گریہ، اور آپ داد دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کون سا بے وقوف ہے، داد دینے والا بے وقوف ہے یا ماتم کرنے والا؟ چونکہ آدھے ماتم کر رہے ہیں. اب یار یا تو ساری داد دے لو یا ساری ماتم کر لو. تو ایک مسئلہ آپ ذرا یہ دیکھیے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حسد کو چھوڑ دیجئے، حسد کو. بنی امیہ کو بنی امیہ حسد نے بنایا تھا. میں نے پوری تاریخ پڑھ دی اگر آپ سمجھ لیں. ابو سفیان حاسد، ابو جہل حاسد، معاویہ حاسد، یزید حاسد، ولید حاسد، خالد حاسد. حسد کر کے اپنے کو ان کی صف میں نہ لے جاؤ. الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. بس ٹھیک ہے. سب سے بری بیماری ہے میری ماں بہنوں حسد. اور حسد دو آدمیوں میں زیادہ ہے، ایک عورت میں ایک مولوی میں. خدا کی قسم بالکل سچ ہے. دیکھیں کبھی کبھی اپنے پہ بھی تو کوڑا پڑے. اب جو ایمانداری ہے تو ایمانداری ہے. ابھی مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے، اچھی خاصی ہو رہی ہے مثلا. ابھی کوئی آئے کہنے لگے بلا وجہ اچھل لیتے آپ، ہو گیا کام نہیں ہو گیا. انہوں نے پڑھائی کیا ہے، آپ نے سنائی کیا ہے. یہ سارا حسد ہے، سارا حسد. سمجھ رہے؟ حسد کر کے تمہارا اپنا نقصان ہے. تمہیں حسد اپنے سے چھوٹے پہ نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اس پہ ہوگا جو تم سے بڑا ہو. تو حسد کر کے اپنی ذلت کا اعلان نہ کرو. دو منٹ لے لوں. بات تمہاری نس ہے. دیکھو پھر اب میں کہہ دوں گا انہوں نے کہا تھا. خیر سنیے میری قوم کے جوانوں، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. مولا علی فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. الحسد شر الامراض، حسد سب سے بڑی بیماری ہے. الحسد راس الرذائل. ارے میں 70 حدیثیں سنا دیتا اگر وقت ہوتا آپ کو. عشرے میں سناؤں گا انشاءاللہ کبھی. سب سے بڑی بیماری ہے حسد. سب سے پہلا قتل ہوا حسد کی وجہ سے. آپ سمجھے ہی نہیں. دکھا دیجیے. مولا کو حکم دیا، غلام لے کے آیا ایک بہترین کپڑا اکبر کے. اکبر چلے میدان میں پہنچے. ادھر سنیے اکبر کی جنگ دیکھنے کو لیلا مصلی پہ کھڑی ہوئی. میری طرف دیکھیے آپ، لیلا مصلی پہ کھڑی ہوئی اکبر کی جنگ دیکھ رہی. خیمے کے پاس مصلی ہے، خیمے کے دروازے پر زینب ہے، خیمے کے باہر فضہ ہے، ایک ٹیلے پر حسین ہے. نہ جانے حسین کے چہرے پر سرخی آئی. فضہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا اکبر پیاسا.
یہ پہلوان بڑا طاقتور ہے، لیلا سے جا کے کہو دعا کرے۔ لیلا نے مصلی بچھایا، اے یعقوب سے یوسف کو نہیں، اس سے بڑی سخت روایت نہیں ہے کوئی بھی۔ انشاءاللہ میری ماں بہنیں ذرا سن کے جائیں گی۔ کہتے ہیں چلنے لگے، چلے جنگ ہو رہی ہے، حسین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، لیلا خیمے میں، زینب دروازے پر، فضہ باہر، اور حسین ایک ٹیلے پر۔ نہ جانے حسین نے کیا دیکھا کہ ایک برچھی کا پھل ایک ظالم نے سینے پہ مارا۔ حسین ٹیلے پر گر گئے، فضہ زمین پر گر گئی، زینب دروازے پر، لیلا مصلی پر۔ اے پروردگار، ایسے نہیں، ایسے جیسے اکبر یہی ہو کہیں۔ لیلا مصلی پر گری، ایک مرتبہ آواز دی، یا بتا بابا۔ حسین چلے نظر نہیں آ رہا، جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ۔ میری مجلس میں مرسی خان بھی ہیں، جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ۔ ہے کس طرف میرے علی اکبر کے؟ اگر سمجھ میں آیا تو مر بھی سکتے ہیں۔ اے ظالموں، یہ شب ہے، اس سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ اے ظالموں، یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے۔ میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، ارے زخمی پڑا ہے شیر میرا۔ سر پیٹنا ہے، لاشے پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بہروبر، سر پیٹنے کی جاہ کے ہنستے تھے اہل شر۔ کہتا تھا شمر اے پسر سید البشر، کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں، مر گیا پسر، بتلائیں گے نہ ہم جسد پاش پاش کو، خود ڈھونڈ لیجئے۔ حسین پہنچ گئے اکبر کے پاس، بس سن لو، حسین اکبر کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ ایسا وقت کسی باپ کو نہ دکھائے، دنیا میں کسی باپ پہ ایسا وقت نہ آئے۔ کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا، ایک مرتبہ سر کو زانوں پہ رکھا، ارے میرے اکبر چل تجھے تیری ماں کے پاس لے کے چلو۔ ہاں بابا، ماں کی اور پھوپھی کی زیارت کرا لیجئے۔ میری طرف دیکھیے، بیٹا تو ایسا کر، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، ایک ہاتھ پیروں میں ڈالا، ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، اٹھانا چاہا اٹھا نہیں، لیکن ایک ہاتھ اکبر نے ڈالا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لیا۔ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی ڈالو، کہا بابا سینے میں برچی کا بال۔ اور اتنے مجمع کی آواز یہی ہے کیا بھائی؟ کربلا تک آواز پہنچا دو تاکہ حسین اٹھ جائے۔ میری
मेरी तरफ देखिए। अच्छा मेरे लाल, हाँ नहीं बाबा, मेरी तरफ देखिए। सीने में बर्छी की यानी टूटी हुई है बाबा, मुझसे बड़ा दर्द हो रहा है। बेटा तू लेट जा, पहले मैं तेरी बर्छी निकालूं। हुसैन दो जानू होके बैठे, बर्छी में हाथ डाला, नजफ का रुख किया, या ले। अब जो बर्छी निकली कलेजा निकल आया, खून का फव्वारा। सबसे बड़ा मसाइब सुना रहा हूं, सबसे बड़ा सुनिए। हुसैन जैसे ही खून का फव्वारा जारी हुआ और अकबर ने दम तोड़ा, हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा और इस तरह आरा अल्लाह दुनिया, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, अरे जिसके तू जैसा बेटा मर जाए, अरे वो जी के क्या करे। 2 मिनट का मसाइब है भाई, बस 2 मिनट का मसाइब है। हुसैन से जनाजा ना उठा, लेके चले, ए बनी हाशिम जल्दी आओ, बच्चों के साथ लेके चले, खेमे में जनाजा ले जाके रख दिया। यहाँ तक तो बाप के मसाइब थे, अब माँ के मसाइब सुनो। अकबर का जनाजा बिल्कुल बीच में रखा है। मैं जनाब अब्बास का एक जुमला पढ़ूंगा, बाद में जुलूस आएगा, बस मुझे मुकम्मल करने दो ताकि कयामत हो जाए जोधपुरे में। एक मर्तबा जनाजा ले जाके रख दिया, एक तरफ कासिम का जनाजा रखा, एक तरफ अकबर का जनाजा रखा, बीच में हुसैन बैठे। आसमान का रुख किया, परवरदिगार तेरा हुसैन गरीब हो गया, न मेरा घर। न मेरा अकबर रहा, न मेरा कासिम रहा। बे मेरी माँ बहनों सुनो, जवान का लाश, मेरे दुश्मन ताना दे रहे हैं, तुझे बड़ा घमंड था अपने अब्बास पर, हमने तेरा अब्बा मार डाला। ए अब्बा, आका को बचा। अंजुमन हुसैनिया मेमन सादात फर्श मौसम पे रिवायत के मुनासबत से जनाब साबिर रज़ा साबिर जो रिवायती लोहा है अंजुमन हुसैनिया का उसको पेश करेंगे। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप हज़रात से गुजारिश है कि और लोहा सुने। उसके बाद अंजुमन हुसैनिया के साहिब बयान जनाब असद अब्बास साहब लोहा पेश करेंगे। एक बार मिलकर सब हल्का बना ले आराम के साथ में हिसाब में। जनाब साबिर रज़ा साबिर आपके सामने। अगर मुझे
पीछे को तो होने दो भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ। जो नहर पे प्यासा सोता है, प्यासा सोता है, ये उसकी सवारी आती है, ये उसकी सवारी आती है। जो नहर पे प्यासा सोता है, नहर पे प्यासा सोता है, ये उसकी सवारी आती है। जो खून से नन को धोता है, खून से नन को धोता है, ये उसकी सवारी आती है, उसकी सवारी आती है, ये उसकी सवारी है। अरे रोती है वफा अब तक जिसको शमशीरों के साए में जो थामे था हुसैनी परचम को। मशके सकीना लाते थे, नेज़ों पर नेज़े खाते थे, यहाँ बच्चों को गशियाते थे सब। अब्बास ने क्या ईसार किया, अरे दरिया में घोड़ा डाल दिया, कतरा न मगर पानी का पिया।
کس کے وفا ارے بھائی کو جو آقا کہتا تھا زینب کو تھا جسے پر ناز بڑا زینب کو تھا وہ جس سے ڈھارکتی ناز بڑا یا سو کو جس سے ڈھارکتی یہ اس کی سواری آتی ہے جو نہر پہ پیاسا سوتا ہے جو خون سے رنگا جو خون اس کی سواری آتی ہے اختر یہ جری حساس بھی ہے امید بھی ہے اور رسول پاک نے سجدے کو طول دے کے کہا نماز اپنی جگہ ہے حسین اپنی جگہ نماز جناب اسد عباس صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اگر میں کہوں کہ ان حقیقی نوحے خانوں میں جو اداکار نہیں ہے جو کلاکار نہیں ہے آج تک جس نے نہ کوئی اداکاری دکھائی ہے اور نہ کلاکاری دکھائی ہے اس میں سے ایک نام جناب اسد عباس صاحب کا ہے جنہوں نے کچھ سال پہلے یہیں سے ایک نوحہ جو پورے دنیا میں گونجا کہ نو کے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا سر آج گھر گھر میں پڑھا جاتا ہے آج جو نوحہ وہ پیش کرنے جا رہے ہیں جناب علی اکبر کے حال کا ہے مصائب آپ نے تمام تر قبلہ و کعبہ سن چکے ہیں وہی مصائب نظم کی صورت میں اب جناب اسد عباس صاحب پیش کریں گے دیکھیں رونے کے لیے تصور شرط ہے تصور اگر آپ کا ہے تو پھر کربلا کا نام ہی کافی ہے رونے کے لیے سماعت فرمائے جناب اسد عباس صاحب کو ہلو 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 بھیا مائک والے سے درخواست ہے کہ وہ دوسرا والا مائک جو ہے وہ چالو کر دیں حسین حیدر ہلو 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 یا حسین حضرات جب امام حسین لاش علی اکبر پر پہنچے تو کیا بیان کرتے ہیں تصور شرط ہے سماعت کریں حضرات سماعت کریں حضرات میں بوڑھا ہو گیا ہے بیٹا رو رو کے بتایا اکبر کو میں سماعت کریں گے حضرات تھوڑا ہلکا کروا دو ہلکا سماعت کریں گے حضرات جہاں تک کی آواز ہے امام حسین جناب علی اکبر کے لاشے کو بیان کرتے میں بوڑھا ہو گیا ہے بیٹا رو رو کے بتایا اکبر کو میں بوڑھا ہو گیا ہے بیٹا رو رو کے بتایا اکبر کو 9 بار اٹھایا اکبر کو 9 بار لٹایا اکبر کو میں بوڑھا ہو گیا ہے بیٹا کہ بتایا اکبر کو 9 بار اٹھایا اکبر کو 9 بار لٹایا
अकबर को ऐ नूर नजर ऐ लख्त जिगर उठता ही नहीं तेरा लाशा ऐ नूर नजर समाप्त करें दादा उठता ही नहीं तेरा लाशा कोशिश मैं बहुत करता हूँ मगर उठता ही नहीं तेरा लाशा कोशिश करता हूँ मगर उठता ही नहीं तेरा लाशा अब्बास ने तोड़ दी मेरी कमर अब्बास ने तोड़ दी मेरी कमर हाय अब्बास ने तोड़ दी मेरी कमर हर जार जताया अकबर को नौबाया अकबर को नौबार अली अकबर को नौबार उठाया अकबर को नौबार उठाया अकबर को अब कुछ भी नहीं आता है नजर क्या जान मेरा खेमा है किधर अब कुछ भी नहीं आता है नजर क्या जान मेरा खेमा है किधर जब जब भी उठाता हूँ तुझको लगते हैं मेरे पत्थर आकर जब जब उठाता हूँ तुझको लगते हैं मेरे पत्थर आकर ये देख मेरे लाते जिगर ये देख मेरे लाते जिगर हर जख्म दिखाया अकबर को नौबाया मरहबा मरहबा मैं बूढ़ा हो गया है बेटा रो रो के बताया अकबर को नौबार उठाया अकबर को नौबार उठाया अकबर को किस दिल से बताऊं मैं कैसे 18 बरस पाला था तुझे किस दिल से बताऊं मैं कैसे 18 बरस पाला समाज कीजिए 18 बरस में एक दिन भी जी भर के नहीं देखा है तुझे में एक दिन भी जी भर के नहीं देखा है तुझे 18 बरस में एक दिन भी जी भर के नहीं देखा है तुझे जी भर के नहीं देखा है तुझे डरता था कि लग जा ए न नजर डरता था कि लग जा ए न नजर
سماعت کیجئے غزہ جہاں جہاں تک بھی آواز جاری ہے ہائے کس دل سے بتاؤں میں کیسے 18 برس پالا تھا تجھے کس دل سے بتاؤں میں کیسے 18 برس پالا 18 برس میں ایک دن بھی جی بھر کے نہیں دیکھا ہے تجھے 18 برس میں ایک دن بھی جی بھر کے نہیں دیکھا ہے تجھے ڈرتا تک لگ جائے نہ نظر یہ راز بتایا اکبر کو 9 بار اکبر کو 9 بار سماعت کریں گے حضرات سے سماعت کریں گے حضرات سے اکبر کو میں تیرے بنا نہ کہہ کر سینے سے لگایا اکبر کو 9 بار مرحبا مرحبا زندہ باد لٹایا اکبر کو 9 بار لٹایا اکبر کو 9 بار لٹایا اکبر کو تو اتنا حسین تر تھا پھر بھی امت نے نہیں کھایا ہے ترس تو اتنا حسین تر تھا پھر بھی امت نے نہیں کھایا ہے ترس ہم شکل پیغمبر تھا پھر بھی امت نے نہیں کھایا ہے ترس ہم شکل پیغمبر تھا پھر بھی امت نے نہیں کھایا ہے ترس چہرے سے ہٹا کر بالوں کو چہرے سے ہٹا کر بالوں کو چہرے سے ہٹا کر بالوں کو باہوں میں چھپایا اکبر کو 9 بار اکبر کو 9 بار ہائے ہائے اور جناب صغرا کا خط لے کر جب نام آباد پہنچتا ہے سماعت کریں گے حضرات اکبر کو صغرا کا جو نام پر پہنچا شبیر نے حال اس کا پوچھا
सब पीट रहे थे अपना सर। ज़ैनब को बुला कर पास अपने, ज़ैनब को बुला कर समाप्त करें पास अपने, ज़ैनब को बुला कर पास अपने रो रो के दिखाया अकबर को मक्ता समाप्त करें होगा जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँचेगी। आसिफ ये क़यामत का मंजर देखेगी असद वो माँ क्यों कर। आसिफ ये क़यामत का मंजर देखेगी असद वो माँ क्यों कर। आसिफ ये क़यामत का मंजर देखेगी असद वो माँ क्यों कर। आसिफ ये क़यामत का मंजर देखेगी असद वो माँ क्यों कर। हाथों को हवा में लहरा कर जो ढूंढती है खेमे का दर। हाथों को हवा में लहरा कर जो ढूंढती है खेमे का दर। हाथों को हवा में लहरा कर जो ढूंढती है आया सीने से ज़ैनब ने लगाया सीने से। हाँ ज़ैनब ने लगाया सीने से फिर लाके दिखाया अकबर को नौबार। अकबर को नौबार लिटाया अकबर को। मैं बूढ़ा हो गया है बेटा रो रो के बताया अकबर को नौबार लिटाया अकबर को नौबार लिटाया अकबर को। किस दिल से बताऊं मैं कैसे 18 बरस पाला है तुझे। किस दिल से समाप्त करें ना साहिब औलाद का मजमा है। कैसे 18 बरस पाला है तुझे। 18 बरस में एक दिन भी जी भर के नहीं देखा है तुझे। 18 बरस में एक दिन भी जी भर के नहीं देखा है तुझे। डरता था कि लग जा ए न नजर। डरता था कि लग जा ए न नजर। डरता था कि लग जा ए न नजर। ये राज बताया अकबर को नौबार उठाया अकबर को नौबार लिटाया अकबर को।
زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا سماعت کریں گا دا چار ماشیہ کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ سماعت کریں گا ذات نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا ہم کو پردیس میں پل بھر بھی نہ آرام ملا ہم کو جس نے ستایا اسے انعام ملا ظلم کچھ یوں بھی ہوئے حد سے سوا ترنانا ظلم کچھ یوں بھی ہوئے حد سے سوا ترنانا ظلم کچھ یوں بھی ہوئے حد سے سوا ترنانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا صبح عاشور سے تاثر سبھی قتل ہوئے کس طرح آئے مجھے صبر سبھی قتل ہوئے انتہا یہ ہے کہ مارا گیا اصغر نانا انتہا یہ ہے کہ مارا گیا اصغر نانا انتہا یہ ہے کہ مارا گیا اصغر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا قید خانے میں بلا جرم و خطا رکھا گیا کون ہے ہم یہ کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا نہ کوئی مونس و غم خار نہ یاور نانا نہ کوئی مونس و غم خار نہ یاور نانا نہ کوئی مونس و غم خار نہ یاور نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا میں نے زندہ میں سکینہ کی بنائی تربات اپنے ان ہاتھوں سے اے نانا اٹھائی میات میری آنکھوں میں تباہی کے ہے منظر نانا میری آنکھوں میں تباہی کے ہے منظر نانا میری آنکھوں میں تباہی کے ہے منظر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا آخری شعر سماعت کرے حضرات قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا لوگ پردیس سے لاتے ہیں وطن میں کیا کیا اور ایک میں ہوں جو پردیس سے اشکوں کے سوا تازیانوں کے نشان آئی ہوں لے کر نانا تازیانوں کے نشان آئی ہوں لے کر نانا تازیانوں کے نشان آئی ہوں لے کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا بہن زینب نے کیے قبر پہ رو کر نانا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا جب وطن پہنچی تو بھائی کو
किया याद आसिफ, देर तक रोती रही ज़ैनब नाशाद आसिफ। कहती थी सब्र करूं भी तो मैं क्यों करना ना, कहती थी सब्र करूं भी तो मैं क्यों करना ना, कहती थी सब्र करूं भी तो मैं क्यों करना ना। लुट गया दश्त में ज़हरा का भरा घर नाना, ज़ैनब ने किए कब्र पे रो कर नाना, लुट गया दश्त में ज़हरा का भरा घर नाना। कमेटी से बड़ी माजरत के साथ सिर्फ 3 नोहों के लिए, 3 शेरों के लिए जनाब फिरोज़ अब्बास साहब से गुजारिश की जाती है वो 3 शेर यहाँ से पढ़कर अंजुमन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। छोड़ी कर आलम गुरबती में ना जाओ भाई, छोड़ी कर आलम गुरबत में ना जाओ भाई, छोड़ी कर आलम गुरबती में ना जाओ भाई, छोड़ कर आलम गुरबत में ना जाओ भाई। हाय मेरी दे परवरदिगार के मजलिस से सुनते रहे, मौला का जिक्र सुनते रहे, मातम करते रहे। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम शौदाई करबला के। हजरात, जैसा कि मैंने पहले भी ऐलान किया था कि इस मजलिस के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन अज़ाए हुसैनी रसूलपुर अपना मखसूस अंदाज में शरीय जुलजना अलम मुबारक जनाब अब्बास अलमबरदार बरामद करेगी इंशाअल्लाह, इस साल भी हर साल की तरह। और जो उसके बाद की जो मजलिस होगी उसमें अहले अमरोहा की जानिब से जो जुलूस निकलता है माशाअल्लाह सबको याद होगा। पिंडाल में जो वो झूले का मातम करते हैं मरसिए के ऊपर, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है माशाअल्लाह। तमाम अज़ादारों को मौला सलामत रखे। हज़रात, बगैर किसी तमहीद से दरख्वास्त करूँगा और आज का फिर ऐलान कर ले, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शबाब नकवी साहब सिरसी भी तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह चौथी मस्जिद से खिताब फरमाएंगे और हजरत 5 बजे वाली को, और शाम को बाद मगरिब अंजुमन गुंचा इस्लाम सिरसी लोहा खानी के फ़राइज़ अंजाम देगी और अली शब्बर साहब। और मातम के फ़ौरन बाद ये पोस्टर देख रहे हैं आप, इंशाअल्लाह महफिल मुसालमे का आगाज़ किया जाएगा जिसकी निज़ामत खुद सुल्तानुल ज़ाकिरीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब फरमाएंगे। लिहाजा बगैर कुछ वक्त लिए लेते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना क़ल्ब अब्बास साहब क़िबला से
जो इलाहाबाद इस बार तो मस्कत से आए हैं, बहरहाल रहने वाले इलाहाबाद के, बहुत बड़ी खिताबत जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मैंने खुद सुनी है इनकी मजलिस, बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत बड़े खतीब है। लेकिन ऐसा न हो जो लोग इधर उधर हैं कि वो बाद में पछताएं कि हमने ये मजलिस नहीं सुनी, क्योंकि इनका नाम कोई नया नाम नहीं है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। नारे सलवात पढ़े आप इनके लिए। थोड़ा सा और आगे करिए। फातिहा बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिथतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुखूरे मयदान अर्दे जल्लत अज़मतो वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अब्तहिय्यित तिहामिय्यिल हाशमी साहिबित ताज वल मिअराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हती वल मरद वल अलम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुनव्वरुन मुअज़्ज़ज़ुन मुबज्जलुन मुतहहरुन फ़िल बैत वल हरम। इस्मुहु मक्तूबुन मनक़ूशुन मरफ़ूउन फ़िल लौह वल क़लम। हुआ सय्यदुना व मौलाना अबुल क़ासिमिल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु मुस्तमर्रतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व करामतिहिम व नजाबतिहिम व शराफतिहिम व शजाअतिहिम व बसालतिहिम व बलागतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालत वलिय्यतुल्लाह अस्सय्यदतु ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिल वहिय्य वन नुबुव्वा वल किताब वल इंतिखाब। सलावात। अज़मत अहले बैत पर एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और ज़रा बेदारी वाली सलवात पढ़ लीजिए अज़मत अहले बैत पर। अरबाब फ़िक्र नज़र, अरबाब इल्म खैरत, अरबाब फ़हम फ़िरासत, अरबाब तालीम तअल्लुम तदब्बुर तफ़क्कुर तअक़्क़ुल, अरबाब शरफ़। नई जुमला अर्ज़ कर दूँ अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया की तमाम फ़ज़ीलतें और तमाम कुदरतें, तमाम ताकतें, हैबतें, जुर्अतें, फ़ज़ीलतें जिसके कदमों में झुककर फ़ज़ीलतें अपने कद को बढ़ा लें, शरीयत में उसी को हुसैन कहते हैं।
اللہ اکبر اللہ اکبر. بیدار ہو گئے. دنیا کی ساری فضیلتیں, دنیا کی ساری فضیلتیں, حماس ہو, قدرت ہو, طاقت ہو, حماس ہو, اتصال ہو, وصالت ہو, شجاعت ہو, علم ہو, ساری قدرتیں زمین کربلا پر سمٹ کر جس ذات کے قدموں میں آ جائے اسی ذات کو حسین کہتے ہیں. اور حسین کے بعد جس ذات کے قدموں میں فضیلت سمٹ کے آ جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. خدا کی قسم ذرا بیدار ہو جائیے گا. ساری فضیلتیں سمٹ جائیں جس کے قدموں میں, ساری فضیلتیں جس کے قدموں میں زمین کربلا پہ سمٹ جائیں. اب عزیزان گرامی جو رخ میں پیش کرنے چاہتا ہوں, ولیت اللہ, ہیبت اللہ, نور اللہ, ولیت اللہ زینب کبریٰ, انسیہ, صدیقہ, طاہرہ, رضیہ, مردیہ, متکلمہ, ناطقہ, نبیلہ, انبلہ, سیدہ زینب کی جو فضیلت پیش کرنا چاہتا ہوں ذرا مقدمتاً دیباچے فکر میں نقش کر لیجئے. زمین کربلا میں شہزادہ تکلم حسین, حسین کے سامنے طاغی, دہشت گرد, مجرم یزید, دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی کھڑا ہے جسے یزید کہتے ہیں. اب میں لفظوں کو بدل کے کہوں, زمین کربلا پر حسین کی شکل میں دین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا تو آپ صرف یہ نہ کہیے حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا, بلکہ کہیے دین کے مقابلے میں یزید آ گیا, شریعت کے مقابلے میں یزید آ گیا, اسلام کے مقابلے میں یزید آ گیا, ارے قرآن ناطق و صامت کے مقابلے میں یزید آ گیا. زمین کربلا پر 1,24,000 انبیاء کی نگاہیں ٹکی ہیں حسین پر. اللہ اکبر, غور کریے. 1,24,000 انبیاء کی نگاہیں کس پر ٹکی ہیں؟ حسین پر. قرآن کی نگاہ حسین پر, شریعت کی نگاہ حسین پر, دین کی نگاہ حسین پر, اولیاء کی نگاہ حسین پر, ائمۃ الاطہار کی نگاہ حسین پر, قرآن کی نگاہ حسین پر. نہیں, ارے توحید کی نگاہ بھی حسین پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر حسین قربانی دیں تو شریعت بچتی ہے, دین بچتا ہے, اسلام بچتا ہے, نظام بچتا ہے, یہ کائنات بچتی ہے. تو زمین کربلا پر پوری کائنات کی نگاہ حسین پر اور حسین کی نگاہ زینب پر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب آپ نے اندازہ لگایا عزیزان گرامی, ذرا سا فکر کے دریچوں کو ذرا کھولیے اور ذہن کے ابواب کو ذرا سا مفتوح کیجئے اور ذرا سی اس لفظ کو, اس الفاظ کو, جملوں کو, کلام کو, بیان کو اپنے دیباچے تخیل میں ذرا نقش کر لیجئے. تو زمین کربلا پر پوری کائنات حسین کو دیکھ رہی ہے, حسین زینب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جو پوری کائنات کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو حسین اور کائنات کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے. جو پوری کائنات کو تو حق ہے علی کی بیٹی کا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. اب عزیزان گرامی, بعد شہادت امام حسین نائبۃ الامام, ہیبۃ الجبار, نور کائنات, امام حسین کی بہن ذہبت من ارض کرب و بلا الى ارض الکوفہ. جناب زینب کہاں گئیں؟ بعد شہادت امام حسین کوفہ گئیں. اب عزیزان گرامی, حینما وصلت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا الى ارض الکوفہ, جب علی کی بیٹی پہنچی کوفے میں, کوفے کی حالت کیا تھی؟ کوفہ was so crowded, nobody was able to talk, کسی میں جرات نہیں تھی کوئی بات کر لے. کوفہ جماہیر, طغات, بغات, حاسدین, قاتلین, مجرمین, مفسدین, اعداء, دشمن سے بھرا ہوا کوفہ تھا. اب عزیزان گرامی, لسان اللہ کی بیٹی کو اتنے بڑے کراؤڈ میں خطاب کرنا ہے, کلام کرنا, گفتگو کرنی ہے. کوفی اتنے شریف نہیں تھے کہ علی کی بیٹی کہہ دے خاموش تو خاموش ہو جائیں گے. اگر اتنے شریف ہوتے تو پتھر کیوں مارتے؟ اب ضرورت اس بات تھی کہ ہیبت اللہ کی بیٹی سیدہ زینب
तुगात व बुगात के सामने खिताब करे, खुतबा दे। अब अजीज़ान गिरामी, तमाम राइटर, रिपोर्टर, रुवात, कातिब, कुत्ताब, मुअल्लिफून और मुदब्बिरून, जितने भी रावी हैं, आप सवाल कीजिए। अब अली की बेटी को जब खिताब करना हुआ तो अली की बेटी ने खामोश कैसे किया मजमे को? किसी राइटर ने ये नहीं लिखा कि अली की बेटी ने कहा हो कि खामोश हो जाओ। अजीज़ान गिरामी, अली की बेटी ने मजमे से नहीं कहा कि खामोश हो जाओ, तो ये मजमा खामोश हुआ कैसे? अशारत इलन्नास अन उस्कुतु, अली की बेटी ने ये नहीं कहा खामोश हो जाओ, जब यूं किया, यूं। देखिए, तलवार से, डंडे से, नेज़े से, भाले से, गन से किसी को खामोश करना बहादुरी की दलील नहीं है। वो डंडे का कमाल है, गन का कमाल है, आपकी शजात की दलील नहीं है। लेकिन इशारे खामोशी से किसी को खामोश कर देना शजात की दलील है। जैसी अली की बेटी ने यूं किया, जैसी अली की बेटी ने यूं किया, हुआ क्या? इर्तद्दतिल अनफास, नफ्स पलटने लगे। व्हाट डज इट मीन नफ्स पलटने लगे? यानी लोग मरने लगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत किसे आती है? नफ्स को आती है, बदन को, नफ्स को मौत आती है ना। तो जब ममलकते मौत व हयात की शहजादी ने यूं इशारे खामोशी किया, हवा ठहर गई, फजा ठहर गई, खलाएं ठहर गईं, सुकूत तारी हो गया, और अनफास यानी लोग मौत की आगोश में हिचकी लेने लगे। क्या होने लगा? यूं। They were trying to talk, but nobody was able to talk or disturb. किसी में ताकत न थी कि अली की बेटी के कलाम में डिस्टर्ब पैदा कर सके। क्यों? इसलिए कि ये उसी की बेटी है जिसकी कुदरत मौतो हयात पर है। जब अली की बेटी ने इशारे खामोशी किया, इर्तद्दतिल अनफास, नस पलटने लगे, यानी कूफी मरने लगे। वह सकनतिल अजरास वल अस्वात, और सारी आवाजें खामोश, घंटियों की आवाज खामोश। ये बताइए, घंटी की आवाज कैसे खामोश हो गई? क्या घंटियों में जान होती है? का बेजान घंटी जिसके इशारे से खामोश हो जाए उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। जिसके इशारे खामोशी से घंटी खामोश हो जाए उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। अब अली की बेटी ने जब खिताब किया, 3 जुमले कहे हैं। या अहलल गद्र वल मक्र वल खज़ल, ऐ शहर मक्कार के गद्दारों, शहर मक्कार के गद्दारों, ऐ अहले मक्र। मक्र कहते हैं जो चेहरा बदल बदल के आए और दोस्ती का दावा करे मगर दोस्त ना हो। उसके बाद तीसरा जुमला का या अहलल खज़ल, अली की बेटी जब खिताब कर रही थी तो एक मरतबा एक नाबीना साहबी कहता है, अस्माउ सौत अलीयन, मैं अली की आवाज सुन रहा हूं। गौर नहीं किया, सहाबी ये नहीं कहता मैं अली जैसी आवाज सुन रहा हूं, फिर क्या कह रहा है? मैं अली की आवाज सुन रहा हूं। खुदा की कसम, बेटी हो ऐसी, कलाम बेटी करे लगे अली बोल रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कलाम बेटी करे लगे अली बोल रहे हैं। अब अली के बेटे ने जब खिताब किया, कूफियों से खिताब किया, सारा मजमा खामोश, सुकूत तारी था। अली के बेटे ने खिताब किया। सवाल ये पैदा होता है कि आप जब ये कहते हैं मौतो हयात पर अली को और अली की बेटी को कुदरत हासिल है, तो इस जुमले को कहने के लिए कोई दलील है? गौर फरमाया आपने? इस जुमले को कहने के लिए कोई दलील है कि अली चूँकि जनाब ज़ैनब, मिजाज में अली, सिफत में अली, इम्तिजाज में अली, कैफियत में अली, जुरात में अली, हमास में अली, कुदरत में अली, इख्तियारात में अली, इल्म में अली, अंदाज में अली, कैफो कैफियत में अली, जो हू बहू अली हो उसी को शरीयत में ज़ैनब कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूँ।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक और सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद आल उम्मत पर। अब मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा, खुदा की कसम इस आयत के बाद तोगातो बुगातो हासिदीन कातिलीन मुजरिमीन मुनाफिकीन का जनाजा निकल जाएगा। अक्सर ये सवाल होता है ना कि मौलाए कायनात ने मुर्दे को ज़िंदा कैसे कर दिया, या मौत व हयात पर अली को इख्तियार कैसे है। आयत पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, परवरदिगार वो है जिसने मौत को और हयात को क्या किया, खल किया। तो मौत व हयात है मखलूक, मौत व हयात क्या है, मखलूक है ना, मखलूक। मौत व हयात क्या है, मखलूक। अब आइए मुरसल आज़म सैयदुल अंबिया ज़ुब्दतुल अंबिया रईसुल अंबिया सरताज अंबिया नई रईसुल अंबिया और नफ़्सतुल अंबिया ने इरशाद फरमाया क्या, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले, नहीं तवज्जो नहीं किया, मजलिसी मजमा था, मैंने जुमला बड़ा कहा मगर तवज्जो नहीं किया। मुरसल आज़म ने इरशाद फरमाया क्या, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया। क्या मतलब, यानी जबल जबाल कायनात न थी, हम थे। तो मौतो हयात का वजूद न था, हम थे। नहीं, गौर नहीं किया अज़ीज़ान गिरामी। इसका मतलब मुरसल आज़म सैयदुल अंबिया ये इरशाद फरमाते हैं, याद रखो परवरदिगार आलम ने सबसे पहले हमें खल किया और मौतो हयात को हमारे बाद खल किया। तो जब मौतो हयात की खिलकत नबी और आले नबी के बाद है, तो तुम मौत का तसव्वुर नबी और आले नबी के लिए क्यों करते हो? जब मौतो हयात का वजूद न था, ये मौजूद थे। अल्लाह अकबर। क्या मतलब अजीज़ान गिरामी, ये मौतो हयात का वजूद न था, ये मौजूद थे। कौन? अहले बैत अत्हार। अब जब आप ये जुमला कहते हैं मौलाए कायनात, क्या मतलब मौलाए कायनात? यानी कायनात के आका, मौला। तो जब कायनात के आका हैं अली और कायनात है मखलूक, मखलूक में जो भी शय है वो है गुलाम, तो मौतो हयात भी अली की गुलाम। अल्लाह अकबर। आपने गौर नहीं किया, मौतो हयात है अली और आले अली की गुलाम। अब अजीज़ान गिरामी, अगर चादर अबियज़ में जवान बेटे को लिटाकर एक जिंदा बेटे को मां लेकर आ जाए और अली उसे ये न कहे मर जा, गौर फरमाया आपने, नमाज जनाजा पढ़ा दी मगर ये नहीं कहा मर जा। आप कहिए मौला, ऐ ममलकत शरफ के शहजादे, ऐ अल्लाह की तेग़े मसलूल, ऐ मर्द मकबूल, ऐ इमामुल मुत्तकीन, ऐ खलीफे दुनिया व दीन, ऐ मार्फत के जाम, ऐ गुलशन मोहम्मद के बागबान, हर वली अली का गुलाम, अली के हाथों में विलायत का निज़ाम, अली की सल्तनत सल्तनत तमाम, दोनों आलम में अली का फ़ैज़ आम। या अली, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले इसे कहिए मर जाए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाइए। अली आवाज़ देंगे, याद रखो इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मौतो हयात है गुलाम और मौतो हयात के आका को अली कहते हैं। अब जब अली इशारे मैयत कर ले तो जिंदगी में ताकत नहीं अली के सामने टिक सके, अब जिंदा को मरना पड़ेगा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मौत व हयात में ये ताकत नहीं है। ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ा दी, जिंदा बेटा मर गया और फिर बुढ़िया अली के कदमों में गिरी। या अली जिंदा बेटा लेकर आई थी और मौला अली ने उस जिंदा बेटा जो मर चुका था इशारा किया, जिंदा हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ी देर पहले जवान बेटा नमाज मैयत का इरादा किया, मर गया और फिर थोड़ी देर के बाद वही जवान बेटा जिंदा हो गया। तो बुढ़िया ने दुनियाए बशरियत को ये फ़लसफ़ा समझा दिया, मैं अली की दुश्मनी में जवान बेटे को लेकर आई थी, मर गया। क्या मतलब?
अली की दुश्मनी का नाम है मौत और अली की मुअद्दत का नाम है जिंदगी। गौर फरमाया आपने? इसका मतलब अजीजान गिरामी, अगर आका मौत व हयात को हुक्म दे दे तो ना मौत की हिम्मत है और ना हयात की हिम्मत है कि ना फरमानी करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजान गिरामी, तो ये ममलकत शरफ की शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो मलिका मलिका है। अब कूफे के बाद जब शाम की सरजमीन पर पहुंची, गौर कीजिएगा, माइक जरा आवाज खींच रहे, गौर सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद आलमत पर। अब जब शाम पहुंची है, शाम की हालत क्या थी? यजीद अपने अस्कर लश्कर फौज दबदबा और खजाने के साथ बैठा हुआ था। यजीद ने यह किया कि अपने एक कमांडर को तैयार किया और कहा कि जब ये लश्कर हुसैनी शाम में दाखिल होगा तो हम तुमसे सवाल करेंगे, माज़ा हदस फी अर्द करबिन व बला, तुम बताओ ज़मीन करबला पे क्या हुआ था। तो जो स्क्रिप्ट हम मीडिया को, राइटर को, रिपोर्टर को, रूवात को, साहिबान कलम को जो लिख के दे चुके हैं वही लिखेंगे। और ये 40 मुल्कों में रावी और राइटर वापस जाएंगे तो करबला के वाक़े को हम डाइवर्ट कर देंगे। सलवात पढ़ें तो अर्ज करें आपके खदमत में। अब अजीजान गिरामी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिसके वजूद में आदम का कमाल सिमटा हुआ था, अल्लाह अकबर, जिसके वजूद में 1,24,000 नबियों का कमालो जलालो हैबतो जुरा सिमटी हुई थी, जो हूबहू अली थी, यजीद के दरबार में पहुंची। और जैसे यजीद के दरबार में पहुंची, यजीद असाकिर के साथ, अफराद के साथ, अहबाब के साथ, लश्कर के साथ बैठा हुआ था। अब जैसे उसने अपने कमांडर से कहा, कौन? खड़ा हो गया कमांडर, कहता अखबिर माज़ा हदसा फी अर्द करबिन व बला, ये जो क्राउड बैठा हुआ है, ये जो भीड़ है, इनको बता कि ज़मीन करबला में हुआ क्या। अब इस कमांडर ने फौरन एक जुमला खड़े होते ही वो कहा, अमीर। तारीख ने लिखा कि दूसरा जुमला जो इस्तेमाल किया, या अमीर अल मोमिनीन, मुझे बताइए कि जब शराबी को वो अमीरुल मोमिनीन कह रहा था तो मजमे में कोई भी साहिब ईमान न था, क्यों कह दे कि ये शराबी खलीफा नहीं हो सकता, ये गुनहगार खलीफा नहीं हो सकता, ये मुजरिम खलीफा नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि माँ सबक जितने भी खुलफा गुजरे थे इसी मिजाज इम्तिजाज के थे, अल्लाह अकबर, लिहाजा मिजाज नास में ये बात बैठ गई थी। जैसे वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि एक बागी आया था, हमने उसको ज़मीन करबला पर कत्ल कर दिया, उनके रूस को, उनके सरों को रिमाह पर, नोके सेना पर बुलंद करके यजीद हम तेरे दरबार में लेकर आए हैं। सलवात पढ़े तो अर्ज करे आपके खिदमत में। जैसे ही कमांडर खड़ा हुआ, फौरन कामत सैयदतो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अली की बेटी सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई और एक जुमला का, यबनतुल खान, खुदा की कसम जैसी का यबनतुल खान। राइटर, रिपोर्टर, रावी, रुवाब, साहिबान कलम, मीडिया के हाथ से कलम गिर गए। मनहादी, ये कौन है जो इतने बड़े बादशाह को यबनतुल खान? ज़ाहिर है कि वो अरब थे, हिंदुस्तानी तो थे नहीं कि वो अरबी ना जानते हों। अली की बेटी ने ये नहीं कहा यबनत तलीक। यबनत तलीक कहते हैं गुलाम ज़ादे को। ममलकत फसाहत बलागत शजात की शहजादी ने कहा यबनत तुलका, गुलाम ज़ादा नहीं, गुलाम ज़ादों का बेटा। खुदा की कसम जैसे का, ओ गुलाम ज़ादों का बेटा। साहिबान कलम के हाथ से कलम गिर गए। का मन हादही, का हादही ज़ैनब बिन्ते अली। राइटर ने कहा वो लिखो जो अली की बेटी सैयदा ज़ैनब बोले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो दरबार में या अली, जो यजीद के दरबार में
तागी और मुजरिम के दरबार में जाकर वक्त के दहशत गर्द को गुलाम जादों का बेटा कहे, शरीयत में उसी को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लानत भेजे, बेशुमार लानत। याद नहीं, हाय 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 हाय। अब एक मर्तबा जब तागी को डांट कर कहा, यबनत तुलका, अरे गुलाम जादों का बेटा, किसी बादशाह वक्त को, इतना बड़ा बादशाह, जुर्म की दुनिया का खोखार बादशाह यजीद, गुलाम जादों का बेटा, जैसी का ना गुलाम जादों का बेटा, राइटर के हाथ से कलम गिर गए, रिपोर्टर के हाथ से कलम गिर, मन हादी, ये कौन है, ये कौन शेर दिल बेटी है? कहा हाजी ज़ैनब बिनते अली, कहा वो लिखो जो अली की बेटी बोले। अब जुमला सुनिए, एक मर्तबा करत आयतन मिनल कुरान, ममलकत नूरो, शजातो शजात की ममलका, और शहजादी ने तागी और दहशतगर्द को डांट कर पढ़ायत। कहा यक़ूल अल्लज़ीना कफ़रू, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू। ऐ बीबी, यहाँ तो बैठने वाला एक है, आप ये कह रही काफरीन गुमान न करें। अल्लाहु अकबर, क्या बीबी ने जुमला कहा? यजीद के दरबार में आयत पढ़ी, गौर कीजिएगा, वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैर लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुन मुहीन। एक मर्तबा ममलकत आयत व कुरान व जलाल व हैबत की शहजादी ने आयत पढ़ के कहा, काफरीन गुमान न करे कि ये इनके लिए हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं मोहलत है। अजीज़ाने गिरामी, मैं ये कहूँगा, ऐ बीबी, ऐ नूरे कायनात, ऐ हैबते कायनात, ऐ जलाले कायनात, ऐ किबरिया परवरदिगार की नुमाइंदगी करने वाली ज़ात, आपके सामने तो माविया ज़ादा बैठा हुआ है, मगर जिस आयत का आप इस्तेमाल कर रही है उसमें जमा का सेगा है, एक काफिर नहीं, मिनिमम 3 काफिर या उससे ज्यादा। अल्लाहु अकबर, इसका मतलब यजीद के दरबार में, तागी के दरबार में, दहशतगर्द के दरबार में अली की बेटी ने जुमला का, तू काफिर, और तुझसे पहले जिन लोगों ने हुकूमत की वो काफिर। अरे मुफ्ती आजम की बेटी ने यजीद के दरबार में फतवा दिया, हुसैन और आले हुसैन का दुश्मन काफिर है, काफिर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काफिरीन गुमान न करें। ऐ बीबी, सामने तो यजीद दहशतगर्द है, आप कहें कि काफिर गुमान न करें, मगर सबको लिपेट दिया है, सकीफाई को भी लिपेट दिया है। काफिरीन गुमान न करें कि उनके लिए हुकूमत है, ये मोहलत है। क्यों मोहलत है? का मोहलत इसलिए है ताकि सख्त तरीन अजाब और जलील तरीन अजाब में इनको डुबोया जा सके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
जान फिक्र और आपकी जहमत तमाम कौन बोल रहा है? ममलकत दीन की शहजादी बोल रही है, आयत परवरदिगार बोल रही है, कौन कुरान नातिक की तफसीर बोल रही है, मुफस्सिरा बोल रही है, मुदब्बिरा बोल रही है, नूर कायनात बोल रही है, ताज़ीज़ कायनात खिताब कर रही है, ममलकत शरफ की शहजादी बोल रही है, अली कायनात की बेटी बोल रही है, बसालत कायनात बोल रही है, शजात कायनात बोल रही है, कुरान की मुदब्बिरा बोल रही है, कायनात की मुफस्सिरा बोल रही है, ये आदम की वारिसा ज़ैनब बोल रही है, ये फातिमा ज़हरा का लहू बोल रहा है, ये अली का जलाल बोल रहा है, ये अली की कुदरत बोल रही है, ये अली के इख्तियारात बोल रहे हैं, ये अली की शजात बोल रही है, ये अली का इल्म बोल रहा है, ये अली की बसालत बोल रही है। सारी कायनात की फजीलतें सिमट के ज़ैनब में आ गई। एक मर्तबा जलाल में आके कहा, यबनतुल का गुलाम जादों का बेटा, अस्कर, लश्कर, फौज, दबदबा, खजाना, खजाइन जितना इस्तेमाल कर सकता कर ले, ना हमारे जिक्र को मिटा सकता है, ना हमारे फजाइल को। खुदा की कसम अज़ीज़ाने, आखिरी जुमले वक्त बहुत कम अज़ीज़ाने ग्रामी, मुसलसल सफ़र इस लंदन और फिर अमेरिका से मस्कत और मस्कत से आपकी खिदमत में, बहुत जल्दी 2-4 मिनट और आपकी ज़हमत तमाम। तो ममलकत नूर की शहज़ादी कहाँ खड़ी है? तागी के दरबार में, दहशतगर्द के दरबार में, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के दरबार में। अब एक मर्तबा जलाल में आकर, गौर कीजिएगा, जलाल में आकर राइटर को देखा, रिपोर्टर को देखा, रुवात को देखा, मुअल्लिफून को देखा, कातिबीन को देखा, और देखकर एक जुमला का, लिखो क्या अय्याम का इल्ला अददा, यजीद तेरे दिन बहुत मुख्तसर है। और उसके बाद लश्कर को देख के कहा, वज्जमो का इल्ला बददा, ये लश्कर तेरा खत्म हो जाएगा, मगर पूरी कायनात में अगर कोई शय बाकी रहेगी तो अली और औलाद अली। अल्लाह अकबर। एक या अली, खुदा की कसम अजीज़ाने गिरामी, ये अबू तालिब का लहू बोल रहा है, ये ज़ैनब कुबरा नहीं बोल रही हैं। आदम बोल रहे हैं, नूह बोल रहे हैं, इब्राहिम बोल रहे हैं, यूब बोल रहे हैं, यूनुस बोल रहे हैं, कुरान बोल रहा है, शरीयत बोल रही है, ज़ैनब कुबरा खिताब कर रही हैं। किस हालत में है? किस हालत में है? रसन बस्ता है मगर बोल रही है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब तागी और दहशत गर्द को तमाचा लगा के कहा, रसन बस्ता कर सकता है मगर हमारी शजात को नहीं छीन सकता। लम यक्तुबल मुर्रिखून वल मुअल्लिफून, दुनिया के किसी राइटर ने यह नहीं लिखा कि जब अली का जलाल, अली का कमाल, अली की हूबहू तस्वीर और अली की हैबत, अली की जुरत, अली का इल्म, अली की कुदरत ज़ैनब की शक्ल में यजीद से खिताब कर रही थी तो यजीद सर झुकाए हुआ बैठा था। खुदा की कसम। अब उसके बाद यजीद की शक्ल को देख के कहा, गौर कीजिएगा, अरे जालिम सुन ले, तागी सुन ले, दहशतगर्द सुन ले, मुजरिम सुन ले, ये तो इनकलाब ज़माना है जो मुझ जैसी शहजादी तुझ जैसे गुलाम जादों के बेटे से बात कर रही है, वरना मैं तुझसे कलाम वलाम ना करती। अब उसके बाद राइटर ने लिखना शुरू कर दिया, का कित कैदक वसे सैयक वनासिब जोदक फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना वला तुमी तो वहियना। ये सलवात पढ़े तो अर्ज करें आपकी खदमत में। आखिरी फिक्र इस लफ्ज पर गौर करना, क्या क्या बीवी बेटी ने, सैयदा ज़ैनब ने, तू हमारे जिक्र को, फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना वला तुमी तो वहियना, ये नहीं कहा कि वला तुमी तुल कुरान, वला तुमी तो किताब अल्लाह, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता और अल्लाह की किताब को नहीं मिटा सकता। गौर कीजिए, तालील पर, तहलील पर, तफसीर पर, तर्जुमे पे, माना पे, मंतूक पर, मफहूम पर, ये नुत्को तकल्लुमो कलाम की शहजादी कह क्या रही है? यजीद ना हमारा जिक्र मिटेगा
न वही इलाही में छुपे हुए हमारे फजाइल मिटेंगे। अब मुझे बताओ 1400 साल से आज तक पूरी दुनिया में फजाइल किसके पढ़े जा रहे हैं? बनी उमैया के या अबू तालिब के लाल के? जो जिसके दरबार में जाकर तख्ते शाही को कुचल के यजीद को जलील करके पलट आए, उसी को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलावात पढ़ लीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जो यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाकर कुचल के चले। वक्त ख़त्म हो गया वरना मैं अर्ज़ करता। तो अज़ीज़ान गिरामी, ममलकत नूर व जलाल व हैबत व जुरात की शहज़ादी ने ताग़ी और तुग़ात व दहशत गर्द को डांट कर कहा कि तू हमें रसन बस्ता कर सकता है मगर शजाअत को नहीं छीन सकता, इल्म को नहीं छीन सकता, फ़ज़ाइल को नहीं छीन सकता। ये वही शहज़ादी है जो आशूरा के बाद सबसे ज़्यादा जिसे ज़ालिमों ने तड़पाया है, उसका नाम ज़ैनब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाद शहादत सबसे ज़्यादा जालिमों ने जिसे मारा है वो दो बीवियां हैं, दो बेटियां हैं। एक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब है और एक हुसैन की बेटी सकीना है। एक जुमला तारीख़ में मिलता है, एक जुमला मिलता है अब्बास के लिए, अब्बास नेज़े को तोड़ दो, जितना तुम इन्हें मारोगे उतना ज्यादा ये तुम्हारी बहन ज़ैनब को मारेंगे। न जाने गाजी ने अपने गैस को कैसे सिमेटा होगा अपने कलेजे में। मैं 28 साल तकरीबन शाम में रहा हूँ और उम्मुल मसाइब के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था। तारीख में मैंने देखा है कि बाद शहादत इमाम हुसैन सबसे ज्यादा जिस बीबी के सर से और पुश्त से खून बहा है, उस बीबी का नाम उम्मुल मसाइब ज़ैनब है। एक जालिम कहता है कि हमें हुक्म ये हुआ था कि रोज़े आशूरा शहादत इमाम हुसैन के बाद बच्चे चूंकि ज़्यादा हैं, इन बच्चों को घोड़ों की टापों से कुचल के मार डालो, कुछ बच्चों को खैमों में जला के मार डालो और कुछ बच्चों को नेज़े की अनी चुभो के मार डालो। जालिम कहता है आशूर का सूरज डूब गया था, हम खैमों में आग लगा रहे थे, एक खैमा जला, दूसरा खैमा, तीसरा खैमा। जब सारे खैमे जल गए, आखिरी खैमे में हमने आग लगाई तो उसमें से चंद बीवियां निकली। उन बीवियों की क़यादत एक तवीलुल क़ामत बीवी कर रही थी। जब उस खैमे में हमने आग लगा दी तो बीबी ने सर पे हाथ रख के फुरात का रुख करके कहा, अखी अल अब्बास, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उलमा कहते हैं जब अली की बेटी के मसाइब हो रहे हो, अगर कोई रिस्क के हवाले से परेशान हो तो शाम का रुख करके कहे, अस्सलामु अलैका या उम्मल मसाइब। बहुत जख्मी है ये बीबी अज़ादारो, बहुत मारा है अज़ादारो। वो शख्स कहता है कि हम चले और हमें दो बच्चे नजर आए। उन बच्चों का जब मैंने पीछा किया, वो बच्चे एक बीबी के दामन से जाकर छुप गए। मैंने उन बच्चों को तलब किया लेकिन उस बीवी ने बच्चों को और छुपा लिया। जब बच्चों को बीवी ने न दिया तो एक मर्तबा मेरे हाथ में एक तवीलुल क़ामत असाए हदीदी था, दरब तो अला रासिहा, मैंने उस बीवी के सर पर एक ज़रब लगाई, आवाज़ आई, अखी अल हुसैन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपके गिरिए की आवाज़ शाम तक जाना चाहिए। हाय हुसैन कह के रो, हाय सैयदा ज़ैनब कह के रो। जालिम कहता वो बीबी फिर भी बच्चे को छुपाए हुए थी। दरब्तु मर्रतन सानिया अला रासिहा, नादत वकालत अखी अल अब्बास, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मर्तबा उस बीबी ने आवाज़ दी, भैया अब्बास। जालिम कहता फिर भी उन बच्चों को जम न दिया। दरब्तु अला रासिहा ज़रबात, और फिर भी मैं उस बीबी के सर पे जब मारने लगा, बीची बीबी खा के करबला पे गिरी। मुझे पता चला अरितु अन्ना ज़ैनब,
अरे अली की बेटी ज़ैनब थी जिसका सर खून से जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अज़ादारों, करबला से लेकर शाम तक मैं मकातिल की किताब पढ़ता रहा। कहीं हुसैन की बेटी का खून रुक गया हो, कहीं ज़ैनब की पुश्त से खून रुक गया हो, लेकिन करबला से शाम तक इन दो बेटियों के जिस्म से खून जारी रहा। सकीना का खून शाम गरीबा से शाम जिंदान की आखिरी सांस तक बेटी रो के कहती थी, बाबा बाबा उन्जुर इला जिस्मी, बाबा बाबा मेरे जिस्म की तरफ देखो, मेरे जिस्म से खून नहीं रुकता बाबा। और ज़ैनब कुबरा का लहू शाम गरीबा से मदीने की आखिरी शाम तक, जब तक अली की बेटी जिंदा रही, कभी पुश्त के बाल। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। आखिरी फिक्रे मजलिस खत्म हो गई है, दुआ मांग लीजिएगा। जब कभी शाम जाना और शाम के जिंदान के करीब जाना तो वहाँ जाकर देखना एक छोटी सी कब्र है, और जब चिराग गुल हो जाए तो रोज़े के करीब बैठ जाना। तुम्हें आज भी महसूस होगा किसी यतीमा की सिसकने की आवाज़। आयतुल्लाह शहरूदी फरमाते हैं, सैयद इब्राहिम दमश्की ने जब सकीना के लाशे को देखा था, शाम वालों ने पूछा, ऐ सैयद इतना रोता क्यों है, इतना गिरिया क्यों करता है? सैयद जिंदा न रह सका, कुछ दिन में तड़प तड़प के मर गया। जिंदान शाम का रुक करके कहता था, ऐ शाम वालों, तुमने हुसैन की बच्ची को बहुत मारा है, मैंने सकीना की पुश्त पर नेज़ों के निशान। चेहरा तमाचों से जख्मी था, गला रसन की वजह से जख्मी था। जब शाम के उलमा बैठे हुए थे, ये बात होने लगी, दुआ मांग लीजिएगा। सकीना की उम्र 4 साल थी, लेकिन बच्ची मर कैसे गई? किसी ने कहा दामन में जब आग लगी उस जख्म को बर्दाश्त न कर पाई, किसी ने कहा जब नाके की पुश्त पर, किसी ने कहा गले का ज़ख्म, किसी ने कहा पुश्त पर नेज़ों का ज़ग, अरे किसी ने कहा शिद्दत प्यास। जब शाम की गस्सला गुस्ल देने लगी, आवाज दी, इस बच्चे के जिस्म से कुर्ता अलग नहीं होता। इसी हालत में सकीना को रसूल को राइमा नवाखानी बर्पा करने जा रही है। नवाखानी फरमाएंगे मोहतरम जनाब फैज़ानपुरी साहब। फैज़ानपुरी साहब के नोहे की तकरीर के लिए और तबीर के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब सलमान साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और जो है नोहे की तबीर बयान फरमाएं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सफ़े बना ले आप लोग सब। हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन। सब मिलके पुरसा देंगे। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन। मातमियों को जगह दे, मातमियों की सब बनाए। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन। सब बनाए मातमी, सभी मातमियों से गुजारिश है सब बनाए।
या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन अले या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन। सब बनाए पीछे, थोड़ा पीछे पीछे हो के मातमी। हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 सदाए मातम पेश कर रहे हैं, जिसको तहरीर फरमाया है जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब ने। जहाँ जहाँ भी हजरात हैं बतौर ख़ास समात फरमाएंगे। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। एक एक बंद बतौर ख़ास मुलाहिदा फरमाएंगे जहाँ जहाँ भी हजरात हैं। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। शरीक कार रिसालत हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। तवज्जो फरमाएंगे जहाँ जहाँ भी हजरात हैं बतौर खास मुलाहिदा फरमाएंगे। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। हर एक किसी की जरूरत हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। बतौर खास समात फरमाएंगे। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया तुमने, ये इंतहा है कि सर भी कटा दिया तुमने। खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया तुमने, ये इंतहा है कि सर भी कटा दिया तुमने। न की यजीद की बैयात, न की यजीद की बैत। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। जियो सलामत रहो ज़ादारो बात। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। अब और कोई नबी दहर में न आएगा, न अब हुसैन को कोई ज़बां चुसाएगा। अब और कोई नबी दहर में न आएगा, न अब हुसैन को कोई ज़बां चुसाएगा। दलील ख़त्म नबूवत, दलील ख़त्म नबूवत। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन। सलामत रहो हज़ारो जिंदा। सारे शरीक हो के हाथ से हाथ मिलाकर आवाज से आवाज मिलाकर जिंदाबाद। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है अपनी हाजिरी पेश करने मौला अली की दरगाह जिंदाबाद। सारे शरीक हो के साथ कहें जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद। माशाल्लाह या हुसैन जिंदाबाद। सवाल मर गया लेकिन जवाब बाकी है,
خدا کا دین خدا کی کتاب باقی ہے. سوال مر گیا لیکن جواب باقی ہے. خدا کا دین خدا کی کتاب باقی ہے. بس ایک نہیں کی بدولت بس ایک نہیں کی بدولت حسین زندہ باد. حسین باد حسین. مقطع ملاحظہ کریں حضرت. زندہ جیو ماشاءاللہ سلامت رہو. دل و دماغ میں آصف بسا کے کرب و بلا. کریں گے یوں بھی تیرا فیض مل کے اہل عزا. دل و دماغ میں آصف بسا کے کرب و بلا. کریں گے یوں بھی تیرا فیض مل کے اہل عزا. زمن ہے ذکر عبادات زمن ہے ذکر عبادت. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین دونوں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ سلامت رہے. زندہ باد زندہ باد یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن حضرات، ابھی آپ لوگ کے سامنے جناب محترم فیض الزمن دھامپوری صاحب اس بیوی کا نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس بچی کا نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں. خدا کی قسم جو بچی بچپنے سے عباس کے سائے میں پلی ہو، بس 2 لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے گا. ارے وہ بچی کہ جس کو اپنے سینے پر لٹانے کے بعد حسین کو سکون ملتا ہو، اور حسین نے نماز شب میں جس کے لیے دعا کی ہو، پروردگار مجھے ایسی بچی دے ارے جس سے حسین کو سکون ملے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس مجھے 2 روایتیں پڑھنا ہے. بس تصور کیجئے گا میرے عزیزوں، ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کہتے ہیں زیارت نعیہ میں میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے کانوں سے ارے مستقل خون. اجرکم اللہ. ارے جیسے ہی میں نے پڑھا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس دست ادب جوڑ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کسی بھی زخم سے کب تک خون بہتا ہے؟ کسی بھی زخم سے کب تک خون بہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سرکار یہ تو 1 گھنٹہ بہتا ہے، یہ 2 گھنٹہ بہتا ہے، یہ 3 گھنٹے. میں نے کہا نانا بھائی میرے ایمان نے کہا میرا سلام ہو میرے اس جد ماجدہ پر جس کے کانوں سے مستقل خون بہتا رہا. وہ کہتا ہے سرکار 1 دن یا 2 دن یا زیادہ 3 دن. میں نے کہا نانا بھائی تو غلط کہتا ہے، تو غلط کہتا ہے. میرے امام نے کہا ہے میرا سلام ہو میری اس جد ماجدہ پر کہ جس کے کانوں سے مستقل خون بہتا رہا. ارے جو تصور کیجئے گا صاحب اولاد ہے. ارے وہ کہتے ہیں ہاں سرکار 1 وجہ ہو سکتی ہے. میں نے کہا بھائی جلدی بتا. وہ کہتے ہیں اگر زخم چھوٹا ہو اس پر کوئی بھاری چیز ارے بار بار لگے ارے خون نہیں رکتا ہے. ارے سکینہ کا کان چھوٹا شمر کا تماچا بڑا. اجرکم اللہ. ہاں میرے عزیزو، بس ایک مرتبہ جناب سکینہ ظلم و ستم سہتی رہی. ایک منزل ہو آئی، بی بی جناب سجاد سے کہتی بھیا سجاد بھیا مجھے بتاؤ کہ پانی کی کتنی منزلیں بھیا پانی کی کتنی منزلیں ہیں؟ امام سجاد نے کہا بہن سکینہ پانی کی چند منزلیں ہیں، چند منزلیں ہیں. امام جناب سکینہ کہتے بھیا ذرا بیان کرو. امام سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ جب
बहन सकीना, जब प्यास की पहली मंजिल होती है तो आंखों के सामने अंधेरा नजर आने लगता है। शहजादी कहती है, हाँ भैया, मैंने कासिम को कहते हुए सुना था, चचा कासिम की आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। एक मरतबा बीबी कहती है, भैया दूसरी किस्म क्या है? कहा, बहन जब प्यास इससे ज्यादा शदीद होती है ना तो इंसान के हलक में कांटे पड़ जाते हैं, इंसान के हलक में कांटे पड़ जाते हैं। अब एक मरतबा जनाब सकीना कहते हैं, हाँ मैंने सुना था जब भैया अकबर आए थे ना और बाबा ने कहा था, अकबर मेरे दहन में अपनी जबान डाल दे, तो एक मरतबा ये कहते हुए नहीं कहती, बाबा आपकी जबान में तो अरे मुझसे ज्यादा काट। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ मेरे अजीजो, बीबी कहते भैया तीसरी किस्म क्या है? अरे एक मरतबा इमाम कहते बहन जैनब, जब प्यास की तीसरी शिद्दत हो ना, जब प्यास हद से बढ़ जाए तो बहन जैनब मैंने देखा प्यासा ऐसे तड़पता है जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। बीबी कहते हाँ भैया, अरे मैंने असगर को ऐसे ही तड़पते हुए। अजरुकुम अल्लाह, बस आखिरी मंजिल में रसीदो। जनाब सकीना कहती, भैया भैया प्यास की आखिरी मंजिल क्या है? अरे बस आप लोग के सामने इसी मौजू का नो होने जा रहा है। बस तसव्वुर कीजिए एक लम्हे के लिए, मेरी भाई बहने, वो मेरे भाई जो साहिब औलाद है, 4 साल की बच्ची जुल्म की इंतहा। भी कहते भैया और बताओ, इमरान सज्जाद कहते बहन जब प्यास की चौथी किस्म होती है ना तो हड्डियां गोश्त छोड़ने लगती है और हड्डियों से अरे चट चट की आवाज आती है। अरे बीबी कहते भैया सकीना कहा, या हुसैन प्यास भी प्यासी सकीना पे सितम ढाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। प्यास भी प्यासी सकीना पे सितम ढाने लगी, हड्डियों से भी चटकने। एक एक बंद बतौर खास मुलाहिदा फरमाए, जनाब सकीना की बेकसी पढ़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी हज़रात तसव्वुर से हज़रात। सकीना पे सितम ढाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। हाल पर मेरे तरस कोई न खाता भैया, शिद्दते प्यास बोला नहीं जाता भैया, कोई पानी न सकीना को पिलाता भैया, कोई पानी न सकीना को पिलाता भैया। तशनगी दर्द के मंजर मुझे दिखलाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। प्यास भी प्यासी सकीना पे सितम ढाने लगी, हड्डियों से भी चटकने। मुलाहिदा फरमाएंगे हज़रात। आने लगी, दिल में रख कर यही एहसास मैं मर जाऊंगी, हाय अब टूट गई आस मैं मर जाऊंगी, बुझ न पाएगी मेरी प्यास मैं मर जाऊंगी, बुझ न पाएगी मेरी प्यास मैं मर जाऊंगी। ये खबर दिल को हर एक बीबी के दहलाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। प्यास भी प्यासी सकीना, जनाब सकीना रो के फरमाती है हमारे चौथे इमाम से, भैया प्यास मेरी हड्डियों में उतर चुकी है। प्यास भी प्यासी
सकी। ये उस बीवी का गम है जिसे तमाचे पे तमाचे मार रहा है शिमलियों से भी चटकने की सदा आने लगी। जो गुजरती है सुनो मुझसे जुबानी मेरी, क्या लिखा ही नहीं तकदीर में पानी मेरी। मुझ पे ढाती है सितम तश्ना दहानी मेरी, मुझ पे ढाती है सितम तश्ना दहानी मेरी। मौत की सिमत मुझे खींच के ले जाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। प्यार भी प्यासी सकीना, जनाबे सकीना जब भी प्यास की शिकवा करती थी, जनाबे सकीना के रुखसार पे जालिमा के तमाचा मार दिया करता था। प्यासी सकीना पे सितम ढाने लगी। बन मुलाजा कर हज़रत, जनाबे सकीना की बेकसी की सदा आने लगी। जिसने खाए हैं तमाचे वो यतीमा मैं हूँ, जिसका दुश्वार हुआ प्यास से जीना मैं हूँ। छिन गया मुझसे सुकून हाय सकीना मैं हूँ, छिन गया मुझसे सुकून हाय सकीना मैं हूँ। हाल पे अपने ही खुद भाई मैं घबराने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। प्यास भी प्यासी सकीना पे सितम ढाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। जिसने खाए हैं तमाचे वो यतीमा मैं हूँ, जिसका दुश्वार हुआ प्यास से जीना मैं हूँ। छिन गया मुझसे सुकून हाय सकीना मैं हूँ, छिन गया मुझसे सुकून हाय सकीना मैं हूँ। हाल पे अपने ही खुद भाई मैं घबराने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा आने लगी। प्यास भी प्यास ये उस बीवी का माता में कभी रो रो के गिरिया ना करे, घुट घुट के गिरिया ना करे। ये बीवी वो है जिसे अपने बाप पे रोना नसीब नहीं। अब यहाँ से मसाइब के शेर सिर्फ सुने। यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगी मेरी मैया, लग रहा है इसी जिंदा में बनेगी तुरबा, ना निकल पाएगी घर जाने की दिल से हसरात। रो के ये सैयद सज्जाद से फरमाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा। प्यासी प्यासी सकीना पे सितम, जब लई ने जनाब सकीना की बालियां खेती उसी पते मंदर पे, बालियां छिन गई तकलीफ बड़ी सब्र किया। आग आग भैया मेरे दामन में लगी सब्र किया, सर खुले नर गया दाम में फिरी सब्र किया, सर खुले नर
फिरी सब्र किया, क्या करूं प्यास की शिद्दत ये मुझे खाने लगी, हड्डियों से भी ये बंद बतौर खास मुलाहिदा फरमाएंगे हज़रात, तवज्जो मुलाहिदा फरमाएंगे। बेसितम जब जनाब सकीना की उठ के पुष्प से गिरा गया है, जनाब ज़हरा ने आके गोदी में ले लिया जनाब सकीना को, गिर के नाके से तो जिंदा नहीं रह पाती मैं, दादिया होश में लेती न तो मर जाती मैं, ये भी सच है कि यहाँ तक भी नहीं आती मैं, जिस घड़ी फौज सितम ऊंट को दौड़ाने लगी, जिस घड़ी फौज सितम ऊंट को दौड़ाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सदा लगी, प्यास भी प्यासी सकीना पे सितम फरमाएंगे हज़रात लगी, हड्डियों से भी चटकने की सजा लगी, प्यास भी प्यासी सकीना पे सितम ढाने लगी, हड्डियों से भी चटकने की सजा आने लगी, रोके जिंदान में जो भाई से कहती थी बहन, गम भरे तूने जो लिखे है नवाबिस के सुखन, सुन के इस नोहे को महसूस हुआ फैज़मन, सुन के इस नोहे को महसूस हुआ फैज़मन, नोहा जैसे के सकीना भी ये दोहराने लगी, मातम तेरा होता रहेगा, तीरों में तलवारों में, गम भी तेरा मनता रहेगा, शोलों में अंगारों में, परचम गाज़ी लो मातम दारो आओ, मातम दारो आओ, मातम दारो आओ, मातम दारो आओ, ये वो दर है जिस पे आकर सबको मुरादें मिलती हैं, इस दर के टुकड़ों से यारों सबकी नस्लें पलती हैं, अपनी मुरादें पाओ मातम दारो आओ, मातम दारो आओ, मातम दारो
السلام تقی مظفر نگری صاحب کا منظر کشی ہے جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں پرچی کا برچہ لگا تو امام حسین مظلوم نے برچی کا پھل کس طرح نکالا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کھینچی سینہ تو خون کا دھارا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ جواب دیجیے، ملاحظہ فرمائیے حضرات۔ نکل گیا ایک مظلوم باپ کی منظر دیکھیے، کے ساتھ ساتھ کلے جان نکل گیا۔ کھینچی سینہ تو خون کا دھارا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ کھینچی سینہ جواب دیجیے حضرات۔ کا دھارا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلے جان نکل گیا۔ آنکھوں سے شہ کی عشق کا دریا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ کھینچی سینہ تو خون کا دھارا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلے جان نکل گیا۔ آنکھوں سے شہ کی عشقوں کا دھارا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ کھینچی سینہ تو خون کا بند ملاحظہ فرمائیے حضرات، شاید کی کرو۔ برچھی کے ساتھ ساتھ کلے جان نکل گیا۔ برچھی لگی ہے لال کے جس دم خبر ملی، بینائی پھر نہ آنکھوں میں شبیر کے رہی۔ برچھی لگی ہے لال کے جس دم خبر ملی، بینائی پھر نہ آنکھوں میں شبیر کے رہی۔ لاشے کو رن میں ڈھونڈنے بابا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ سینہ تو خون کا دھارا نکل گیا، برچھی کے بند ملاحظہ فرمائیے حضرات۔ کلیجہ نکل گیا۔ گر گر کے اپنے بھائی کو دیتے تھے یہ صدا، عباس یا اولال میرا مل نہیں رہا۔ گر گر کے اپنے بھائی کو دیتے تھے یہ صدا، عباس یا اولال میرا مل نہیں رہا۔ جانے کہاں وہ چاند سا بیٹا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ بند ملاحظہ فرمائیے حضرات۔ برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ ہاں سامنا حسین کا اکبر سے جب ہوا، سینے پہ ہاتھ دیکھا جو بے رکھا ہوا۔ ہاں سامنا حسین کا اکبر سے جب ہوا، سینے پہ ہاتھ لال کے دیکھا رکھا ہوا۔ دم توڑ دی، دم دیکھ کر یہ شاہ خدا کا نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا۔ بند ملاحظہ فرمائیے حضرات۔ کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل
حسین زینب کی حسرتوں کا کلیجہ نکل گیا برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا کہ جس نا تو خون مقتم لفظ حضرت نکل گیا برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا عارف حسین یہ تو قیامت کا وقت تھا ہائے تقی جواں کی شہادت کا وقت تھا عارف حسین پر یہ قیامت کا وقت تھا ہائے تقی یہ دیکھو شہادت کا وقت تھا سارا جہان خون کا پیاسا نکل گیا برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا جس کو تحریر کیا ہے مولانا رئیس احمد جاکی صاحب نے ایک ایک بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ مسائل یاد جب آتی ہے رخصت اکبر خیمے سے کیسے بھلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے کیسے بھلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے ہے کیسے بلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے ہے کیسے بلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے یاد جماتی رخصت اکبر خیمے سے ہے کیسے بلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے ہے کیسے بلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے ہائے وہ منظر پھٹتا ہے سینہ لگ کے گلے روتی ہے حزینہ ہائے وہ منظر پھٹتا ہے سینہ لگ کے گلے روتی ہے حزینہ دل پہ چلائے رخصت اکبر خیمے سے ہے کیسے بلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے ہے کیسے بلائے دکھیا مادر رخصت اکبر خیمے سے حسرت سے منہ تکتی ہے فضا خون میں ڈوبے گا یہ سراپا حسرت سے منہ تکتی ہے فضا خون میں ڈوبے گا یہ سراپا کن آنکھوں سے دیکھیں گے سروے
रुखसत अकबर खैमे से है कैसे बुलाए दुखिया मादर रुखसत अकबर खैमे से है कैसे बुलाए दुखिया मादर रुखसत अकबर खैमे से है ज़ैनब दुखिया खुद को संभाले खाक से आले ला को उठा ले ज़ैनब दुखिया खुद को संभाले खाक से आले ला को उठा ले देख नहीं पाएगी मादर रुखसत अकबर खैमे से है कैसे बुलाए दुखिया मादर रुखसत अकबर खैमे से है कैसे बुलाए दुखिया मादर रुखसत अकबर खैमे से ज़रा तो है खैमे में क़यामत उफ़ वो नबी की सूरत सीरत बरपा तो है खैमे में क़यामत उफ़ वो नबी की सूरत सीरत गिरद हरम है बीच में सफदर रुखसत अकबर खैमे से है कैसे बुलाए मक्ता मुलाहिजा फरमाइएगा रुखसत अकबर खैमे से है कैसे बुलाए दुखिया मादर रुखसत अकबर खैमे से हाय रही से पान पढ़ेगा दर्द में डूबा गम भरा नोहा हाय रही से पान पढ़ेगा दर्द में डूबा गम भरा नोहा याद दिलाएगा पढ़ पढ़ कर रुखसत अकबर खैमे से है कैसे बुलाए करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाए। अंजुमन अज़ाए हुसैनी मातम करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
हज़रात, ये बहुत ज़रूरी ऐलान है। एक बच्चा जिसका नाम अमन है, जमन है, नीले कलर का ब्लैक कलर का अंडर बिया पहने हुए है और ग्रे कलर की टी शर्ट पहने हुए है और किसी साहब को मिले बराए करम, उसकी माँ बहुत परेशान है, बिल्कुल पिंडाल के सामने खड़ी है, किसी को मिले तो वो पिंडाल में ले आए। मैं उसका ऐलान करके उसकी माँ के हवाले कर दूंगा। 8 साल का बच्चा है। हज़रात, आप बाखूबी जानते हैं, ज़्यादा तमीज़ बांधने की ज़रूरत तो है नहीं। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। 20 रमज़ान को जिसने भी वो मजलिस सुनी है मौलाना शबाब साहब क़िबला की, वो तो खैर ज़रूरी मजलिस में आएगा, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो सुन के आ जाएगा इंशाअल्लाह। वो इसलिए कि जो सुन के गए हैं उन्होंने ये ज़रूर बताया होगा कि भाई इस साल 10 साल के अरसे में पहली मजलिस ऐसी हुई है जो बहुत कामयाब मजलिस हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ जो मजलिस मौलाना शबाब साहब क़िबला की 21 रमज़ान को मस्जिद के अंदर हुई थी, आज भी ऐसी ही मजलिस होनी चाहिए। यही पैगाम कौम में जाना चाहिए, इस्लाही मजलिस, ताकि कौम जब मौला की बारगाह में आए तो कुछ ना कुछ लेके जाए। और हजरात, ये हकीकत है कि मौलाना शबाब साहब का बहुत बड़ा नाम है किताबत की दुनिया में, और आलमी शोहरत याफ्ता नाम है उनका माशाअल्लाह। पूरी जहाँ इंडिया तो क्या बहरूनी मुल्कों में भी उनका नाम है। हर साल अशरा वो लंदन में पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और इस साल भी मुझे लग रहा मुहर्रम में वो बहरूनी मुल्कों में अशरा पढ़ेंगे। तो मेरी गुजारिश है तमाम हजरात से कि जो लोग बाहर ये सामने है मेरे, वो यहाँ इनके बैठ जाए। हजरात, क्योंकि वक्त बहुत कम है, अभी मजलिस के फ़ौरन बाद हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन अहले अमरोहा अपना मखसूस अंदाज में पिंडाल में प्रोग्राम करती है, और इंशाअल्लाह इस साल भी करेगी। आप सबको मालूम है कि अहले अमरोहा का एक मखसूस मातम है जो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने कम देखा है, जो झूले का मातम होता है मरसिए पे, बहुत कामयाब मातम है। और वो शबीए ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद करेंगे, और आलम मुबारक जनाब अब्बास अलंबरदार बरामद करेंगे, और गहवारा अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद करेंगे। तो मौलाना के इस्तकबाल में सिर्फ 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ तो बैठ रही है, 3 दिन मुसलसल बोलते हो गए, बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रात भर में जागता हूँ और दिन भर में जागता हूँ, उसकी वजह से आवाज़ में फ़र्क पड़ रहा आप इस साल। बहरहाल मौला मददगार है, जिनकी बारगाह में मैं आया हुआ हूँ और जिनका प्रोग्राम ये हो रहा है, वही मेरी मदद करते हैं। मुलाज़ा फरमा लें, देखिए हाथ जोड़ गए भाई, आ जाइए आप, यहाँ आइए कि होठों पर मेरे नाम अली शाम और सहार है। सुन ली कि होठों पर, होठों मुन्ना भाई, हाथ तौर से कह रहा हूँ मुन्ना भाई से, कि होठों पर मेरे नाम अली शाम और सहार है, इस वास्ते खुशबू से मुअत्तर मेरा घर है। सुनिए कि होठों पर मेरे नाम अली शाम और सहार है, इस वास्ते खुशबू से मुअत्तर मेरा घर है। कुदरत ने दिखाया है मुझे रोज़ा शब्बीर, कुदरत ने दिखाया है मुझे रोज़ा शब्बीर, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है। हाय हाय हाय, ये फातिमा ज़हरा की। हजरत, मैं काफिला लेके भी जाता हूँ, आप सबको मालूम है, उसी के हवाले से ये शेर मैंने कहा है। मास्टर साहब ने मेरा पोस्टर है, इंशाअल्लाह 40 पे काफिला जाएगा, तो ये शेर उसी पथ मंजर पे है कि होठों पर मेरे नाम अली शामो सहार है, होठों पर मेरे नाम अली शामो सहार है, इस बात से खुशबू से मुअत्तर मेरा घर है। कुदरत ने दिखाया है मुझे रोज़ा शब्बीर, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है। तो नापाक कोई शख्स इधर आ नहीं सकता, इस रास्ते से अब मेरे मौला का गुजर है, इस रास्ते से अब सब मिलके बोले भैया, सब मिलके नारे हैदरी, इस रास्ते से अब मेरे मौला का
गुजर है, यूं लिपटी हुई है मेरे कदमों से बुलंदी, यूं लिपटी हुई है कदमों से बुलंदी, अब्बास के परचम की तरफ मेरी नजर है, हाय हाय हाय, यूं लिपटी हुई है सब हैदरी। सलामत रहे, होठों पर मेरे नामे अली शाम सहार है, इस बात से खुशबू से मुअत्तर मेरा घर है, होठों पर मेरे नामे बस ये शेर सुन ले, मौला आपको सलामत रखे कि हर सिमत से आती है सदा सल्ले अला की, क्या वारिस हुसैन के आने की खबर है, क्या वारिस हुसैन के आने की खबर है। मैं बड़े कुछ वक्त बहुत कम है, हालांकि मैं शेर और भी पढ़ता, अभी मजलिस और हो रही है हज़रत, इस मजलिस के फौरन बाद जो मजलिस होगी और उसको खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना तो बाद में ऐलान हो जाएगा, अभी मेरे पास पैगाम नहीं है। हाँ है नाम, बाद में नाम बता दूंगा। नजर भाई तो शेर पढ़ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये माशाल्लाह पूरी दुनिया में खबर पहुंचा रहे हैं, यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह राइटर है, इनका खुद का अखबार है नजर भाई का, और ये नजर भाई खुद भी महफिल कराते हैं माशाल्लाह। नजर बिजनौरी साहब से गुजारिश है कि दो तीन शेर पढ़े। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना क़िबला काबा जनाब शबाब साहब की पेशखानी के लिए 4 मिसरे बस कि तवाफ़े हजरत सज्जाद कर ले है सूरज, बतौर ख़ास कि तवाफ़े हजरत सज्जाद कर ले है सूरज, हयात चाहिए तुझको अगर जिया के लिए, और वहां पर दीन को ज़ैनुल इबान दीसा से, जहां पे लोग तरसने लगे हवा के लिए, जहां पे लोग तरसने लगे हवा के लिए, वहां पर दीन को ज़ैनुल इबान दीसा से, जहां पे लोग तरसने लगे हवा के लिए, बाबा से बुलंद रूद भेजें। एक मतला और चंद अशार। बतौर खास सुने, ज्यादा देर नहीं, बस एक मतला और 2-3 शेर जो आपकी समात के हवाले कि फितरुस ये फजाओं में खबर बांट रहा है, फितरुस ये फजाओं में खबर बांट रहा है, झूला शह मजलूम का पर बांट रहा है, झूला शह मजलूम का पर बांट रहा है, और हैदर की मोहब्बत का असर देख ले दुनिया, बहलोल भी अब खुल्द में घर बांट रहा है, बहलोल भी अब खुल्द में घर बांट रहा है। तो चलते हैं चलो लेने वहां दिल की मुरादें, बिन हाथ के हैदर का पिसर बांट रहा, बिन हाथ के हैदर का पिसर बांट रहा है, और अब्बास अलमदार तेरा टूटा सा नेजा ये फौज सितमगार में डर बांट रहा है, ये फौज सितमगार में डर बांट रहा है। तो हंसता हुआ मैदान में 6 माह का बच्चा शब्बीर पे मरने का हुनर बांट रहा, शब्बीर पे मरने का हुनर बांट रहा है। बतौर खास ये शेर देखे जो सुनाना था कि आजकल मिंबर से भी सियासत या कुछ भी बयान हो रहा है समाज कि फितरुस ये फजाओं में खबर बांट रहा है, झूला शह मजलूम का पर बांट रहा है। चलते हैं चलो लेने वहां दिल की मुरादें, बिन हाथ के हैदर का पिसर बांट रहा है, बिन हाथ के हैदर का पिसर बांट रहा है। और अब्बास से दिलावर तेरा टूटा सा नेजा ये फौज सितमगार में डर बांट रहा है। और मजलिस शबीर में करता है सियासत, तू मजलिस शबीर में करता है सियासत, अरे टुकड़ों में 72 का जिगर बांट रहा है। बहुत ही अच्छा शेर है, बहुत ही अच्छा शेर।
इस मजलिस के बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं आले जनाब मौलाना अथर जैदी साहब मुजफ्फरनगर। नाम याद आ गया, चलो मैंने बता दिया आपको, बहुत अच्छे खतीब हैं। बहरहाल ये 4 मिसरे आप जो यहाँ आए हैं मौला की बारगाह में, कुछ ना कुछ मौला आपको कोई खाली हाथ नहीं जाता आया थे, मौला सबको देते हैं। मुलादा फरमाने ये दुआएं चाहता हूँ तमाम हजरात से, हर शख्स यही कहता है बस आके यहाँ पे, बस सबकी दाद चाहूँगा। हर शख्स, मौल साहब आपसे भी चाहूँगा, हर शख्स यही कहता है बस आके यहाँ पे, इस दर के अलावा कहीं इज्जत नहीं मिलती। नहीं, किसी ने नहीं सुना। हर मुल्ला भाई देखे कि हर शख्स यही कहता है बस आके यहाँ पे, इस दर के अलावा कहीं इज्जत नहीं मिलती। 1400 साल पहले बताया रसूल ने, हैदर के मुखालिफ को फजीलत नहीं मिलती, हैदर के मुखालिफ को फजीलत नहीं मिलती। मेरी गुजारिश है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शबाब नकवी सिरसिरी साहब से के हुए और बारगाह मौला में नजराना पेश करें। शबाब साहब सिरसिरी तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतक़बीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत बर मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ादारान सरकार सैयदुश शुहदा, आप हजरात का दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाना
मोहब्बत हुसैन की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मोमिनीन अज़ादार दूर और दराज से यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मुसलसल अपनी अक़ीदत के फूल मौला की बारगाह में निछावर कर रहे हैं और इसके लिए यकीनन दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुस्तहक़ हैं। मोहतरम और मुअज़्ज़म जनाब अली ज़ैदी साहब चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड, जिनकी कोशिश और काविश ये रहती है कि आने वाले किसी ज़ायर को कोई परेशानी न होने पाए। मेरे सामने बहुत अजीम शख्सियतें स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। अगर फ़र्दन फ़र्दन में नाम लूँगा तो वक्त गुज़र जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ और ये जुमला नज़र करना चाहता हूँ मोहतरम अली ज़ैदी साहब के लिए कि इन परवानों को जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं दावत देकर नहीं बुलाया गया है, बल्कि तारीख़ों का ऐलान हो गया। लोग खींचते चले आए, यानी बग़ैर बुलाए हुए इतना बड़ा मजमा जोगीपुरे में आ गया। बग़ैर बुलाए हुए इतना बड़ा मजमा हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आ गया, तो ज़रा सच बताइए कि जब इमाम बुलाएंगे तो आलम क्या होगा। साबिक़ सेक्रेटरी मोहतरम मुन्ना भाई तशरीफ़ फरमा हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शमीम हैदर साहब क़िबला, मोहतरम नसीमुल हसन बाकरी साहब तकरीबन 30 साल से निज़ामत कर रहे हैं और दुआ कीजिए 30 साल और करें। तो अलकर तक हो सकता है। जब यूसुफ की जवानी पलट सकती है तो फ़ख्र यूसुफ से मोहब्बत करने वाले के क्यों नहीं पलट सकती। और ख़ासकर मेरे भाई मोहतरम डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब जो दिनों रात लगे हुए हैं ज़ायरीन की खिदमत के लिए, मुसलसल कोशिश में हैं। अल्लाह उनके भी सलामत रखे और मोहतरम प्रशासक हमारे गुलरेज हैदर साहब, अल्लाह उनको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। तकरीर शुरू कर रहा हूँ और चूँकि मैं ख़ुद मेज़बान भी हूँ तो लिहाजा तकरीर मुख्तसर रहेगी। नसीमुल बाकी साहब फरमा रहे हैं कि आज 30 साला अवार्ड भी उन्हें मिलेगा निज़ामत का। सीरत उरूज साहब भी तशरीफ़ फरमा है। स्टेज पर अलग अलग नाम, नैयर ज़ैदी साहब बेहतरीन शायर हमारे हिंदुस्तान के। परवरदिगारे आलम का, तकरीर शुरू हो रही है मेरी, परवरदिगारे आलम का एहसान अजीम है हमारे ऊपर कि हम जहां बैठे हुए हैं इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है। मैं क्या करूं, दुनिया कहां बैठी है हमें नहीं मालूम। हम इतना जानते हैं कि हम जहां बैठे हैं यहां से जन्नत को रास्ता जाता है।
जन्नत को रास्ता जा। दुनिया कहाँ बैठी है हमें नहीं मालूम। यूं तो इरादतन हुक्मन इबादतन हमें हुक्म है कि हम फजाइल अली पढ़ें, इसलिए कि कायनात का जर्रा जर्रा अली अली करता है। एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ाब तशरीफ़ फरमा है, जो साइंस की जिन पर निगाह है उन्हें मुतवज्जे कर रहा हूँ, और मीडिया पर जिनकी निगाह है, पूरी साइंस का फॉर्मूला ये है। आपको देखकर जुमला याद आ गया। पूरी साइंस का फॉर्मूला ये है कि जो चीज अपने मरकज से, सेंटर से हट जाती है वो मर जाती है। मैंने एक जुमले के अंदर बहुत कुछ कहा है कि जो सेंटर से हर चीज, पूरी साइंस का फार्मूला यह है कि जो चीज भी अपने सेंटर से, मरकज से हट जाती है वो मर जाती है। सूरज को अगर उसके सेंटर से हटा दिया जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। चांद को उसके मरकज से हटा दिया जाए तो वो खत्म हो जाए। मछली को पानी से निकाला जाए तो मछली मर जाएगी, इसलिए कि उसका मरकज पानी है। गुलाब को शाखे गुलाब से अगर अलग किया जाए तो कुछ देर के बाद मुरझाकर खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये फर्श अज़ा हमारा मरकज है, हम शाखे गुलाब हैं। दुनिया का, तवज्जो रखिएगा, दुनिया का कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो फातिमा ज़हरा को अपने घर बुलाने का सबब बने। उलमा तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए। मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया का कोई अमल ऐसा नहीं है। नमाज बेहतरीन इबादत है, मगर नमाजी से आले मोहम्मद का वादा नहीं है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो हम आएंगे। रोजादार से वादा नहीं है कि जब इफ्तार करोगे तो हम तुम्हारे साथ शरीक हो जाएंगे। हाजियों से वादा नहीं है कि जब तुम तवाफ कर रहे होगे तो हम आकर शरीक हो जाएंगे। इकलौती इबादत मजलिस हुसैन है, जिसमें फातिमा ज़हरा का वादा है, तुम फर्शे अज़ा बिछाओ, तुम बाद में आओगे, मैं पहले आऊंगी। नैयर भाई और कलम हिंदुस्तानी के संपादक के जुमला नजर कर रहा हूं नसीमुल भाई आपके लिए। इस मजलिस का अहम जुमला आ रहा है और इसे हेडलाइन बनाइएगा। लोग कहते हैं मजलिसों का फायदा क्या है, मजलिसों का फैज क्या है। तारीखी जुमला कहकर जा रहा हूं, इस जुमले के अंदर पूरी तारीख मिल जाएगी। मजलिस का फायदा क्या है, मजलिस का फैज क्या है। सुनो, मजलिस का फायदा क्या है, मजलिस का फैज क्या है। इतना जमाना गुजर जाने के बावजूद भी आज इन मजलिसों के जरिए से हुसैन के बच्चों से यजीद के बुढ़े जलील हो रहे हैं।
کہتے ہیں مجلسیں کیا ہیں، مجلسیں کیا ہیں؟ جو کچھ بھی ہوا کربلا میں اللہ کی مرضی سے ہوا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پانی کا ایک قطرہ نہیں گر سکتا، زمین سے ایک دانہ نمودار نہیں ہو سکتا، نمو نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہتا ہوں بات صحیح ہے، میں بھی یہی دلیل بنا رہا ہوں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو آج جو پوری دنیا میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، اور ان مجلسوں میں جو یزید پر لعنت ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اب صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد۔ کل شیء احصیناہ، توجہ، کیونکہ مجلس میری جا رہی ہے، میڈیا پہ کوئی ہلکی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی مرضی شامل ہے۔ پیغمبر اسلام کا جملہ یاد آ رہا ہے، پیغمبر اسلام کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ آئے ہائے ہائے، جملہ آپ نے ایسے ہی لے لیا۔ قرآن میں قل هو اللہ، اور پھر اب شیخ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر چمگادڑ کو روشنی نظر نہ آئے، اگر چمگادڑ کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، روشنی نظر نہ آئے تو اس میں آفتاب کا کیا گناہ ہے؟ نہیں پہنچا جملہ جو میں جملہ کہنا چاہتا تھا۔ اگر چمگادڑ کو روشنی نظر نہ آئے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، اگر چمگادڑ کو روشنی نظر نہ آئے تو اس میں آفتاب کا کیا گناہ ہے؟ اس لیے کہ اسے روشنی نظر آتی ہی نہیں ہے۔ آفتاب کی اتنی شعاعیں ہوتی ہیں کہ چمگادڑ چھپ کر بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دشمن علی کو فضیلت علی نظر نہ آئے، کیا کمال ہے؟ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نام کا مسلمان ہے خود یہودی ہے، بڑا بھولا یہ مسلمان ہے۔ فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، باپ کو جہاز گفٹ میں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ مسلمان، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، مسلمان کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ نہیں، جملہ سنیے، جملہ سنیے، جملہ سنیے۔ اسلام کو اتنا نقصان
یورپ کے ننگے جسموں سے نہیں پہنچا جتنا عربوں کے ڈھکے ہوئے سروں سے پہنچ رہا ہے. لہذا ان باتوں کا بھی مجلس میں تذکرہ ضروری ہے، اس لیے کہ علی امام مبین ہے، قرآن کتاب مبین ہے. قرآن کی نہیں، جملہ پھر بدل رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. قرآن کو ماننے کا نام اسلام ہے، آل محمد کو ماننے کا نام ایمان ہے. ہائے ہائے یار سنیں ذرا جملہ آپ گرفت کریں جملے کے اندر جو کہنا چاہتا ہوں. قرآن کو، جہاں تک میں مجمع دیکھ رہا ہوں اور مومنین موجود ہیں، رک کر جملے کو سنیں. قرآن کو ماننے کا نام اسلام ہے، آل محمد کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسلام پہلے ہوتا ہے، ایمان بعد میں ہوتا ہے. لفظ پھر بدل دوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے. پاؤ گے کیا حسین کے تم در کو چھوڑ کر، پاؤ گے کیا حسین کے تم در کو چھوڑ کر، مر جانا چاہے کعبے میں سر اپنا کھول کر. پاؤ گے کیا حسین کے تم در کو چھوڑ کر، مر جانا چاہے کعبے میں سر اپنا کھول کر، تو کچھ نہ سکے گی پیار علی کے قبر خان، پی جانا چاہے سارا سمندر نچوڑ کر، پی جانا چاہے سارا سمندر نچوڑ کر. بولو حیدری محمد قرآن، پھر جملے سنیں اور لفظ پھر بدلوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے. لفظ بدل رہا ہوں، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے. پھر لفظ بدلوں گا، پھر لفظ بدلوں گا. کعبے میں جائے تو سر جھکتا ہے، نجف میں جائے تو دل جھکتا ہے. کعبے میں جائے تو جسم پاک ہوتا ہے، نجف میں جائے تو دل پاک ہوتا ہے. کعبے میں جائے تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائے تو نسل پاک ہوتی ہے. ہم نے ہر شے کا حصہ امام مبین میں کر دیا. پہلا مسئلہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، یہ آیت دیکھیے جو میں نے سرنامہ کلام کی قرار دی ہے کہ اللہ نے اس آیت کو کہاں رکھا ہے. سورہ بقرہ میں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے ابراہیم کی امامت کا وہاں اعلان کیا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں یہ آیت نہیں ہے. یہ آیت ہے سورہ یاسین میں، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. یعنی اللہ نے قرآن کے دل کو علی کی امامت سے خالی نہیں رکھا ہے. جب قرآن کا دل علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو مومن کا دل کیسے خالی ہوگا. علی قرآن میں آئے تو قرآن کلام اللہ ہوا. علی کی ولایت غدیر میں آئی
सितमगर में तेरे वास्ते मौला है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारा हैदर नहीं होठों पर तुम्हारे, ये माँ की तहारत का असर बोल। क्या कहना है, क्या कहना है? हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, हाय हाय हाय, हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, मजलिस हो के जलसा मगर अच्छा नहीं लगता। शेर सुन लीजिए, पूरी तारीख है। हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, मजलिस हो के जलसा मगर अच्छा नहीं लगता। जो गोद में मजमा जहां तक देख रहा है, जो गोद में माँ की ना करे शाह का मातम, अपना भी जो बच्चा हो तो अच्छा नहीं। अल्लामा इस्माइल देवबंदी से पूछा कि आपकी मजलिस बहुत अच्छी थी, तकरीर बहुत अच्छी थी, फज़ाइल बहुत अच्छे थे, मगर बीच बीच में जो ना लोग नारा लगा रहे थे, मजलिस डिस्टर्ब हो रही थी। आपकी मजलिस जो है वो हम सुन नहीं पा रहे थे कि क्या क्या आपने पढ़ा नारा लगाने की वजह से। इसलिए कि जब भी अली का नाम आता था कुछ लोग बेहोश हो जाते थे और इस तरह से नारा लगाते थे कि बेहोश होकर नारा लगाते थे। अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने कहा कि ताज्जुब तो इसी बात का है, वो बेहोश रहकर अली को ना भूले, तू होश में रहकर। तवज्जो रखिएगा। क्या कहा? सबसे पहला मरहला ये है, सबसे पहला मरहला ये है कि हम अल्लाह को कैसे पहचाने। अरबाबिल, हम अल्लाह को कैसे पहचाने? पहचान का तरीका एक ये है कि या तो वो हम तक आ जाए या हम उस तक पहुंच जाएं। कहा साहब ये नामुमकिन है, इसलिए कि वो है वाजिबुल वजूद, हम हैं मुमकिनुल वजूद। वो अगर यहाँ आ जाए तो खालिक न रहे, हम अगर वहाँ चले जाएं तो मखलूक न रहें। वो अगर यहाँ आ जाए तो माबूद न रहे, हम अगर वहाँ चले जाएं तो आबिद न रहें। वो अगर यहाँ आ जाए तो मस्जूद न रहे, हम अगर वहाँ चले जाएं तो साजिद न रहें। आवाज़ कुदरत आई, मैंने कहा या अल्लाह हम तुझे कैसे पहचाने कि तेरी आन क्या, बान क्या, शान क्या, जन्नत क्या, इज्जत क्या, अजमत क्या। तो आवाज़ कुदरत आई कि आँखों में बसारत के साथ बसीरत मौजूद हो तो तारीख़ इस्लाम के आईने में देखना। हमने एक ऐसी हस्ती पैदा की है जो देखने में तुम्हारे जैसा, कमाल में हमारे जैसा, हाथ तुम्हारे जैसे मगर यदुल्लाह
आंखें तुम्हारी जैसी मगर ऐनुल्लाह, चेहरा तुम्हारे जैसा मगर वजहुल्लाह, नफ्स तुम्हारे जैसा मगर नफ्सुल्लाह। काबाए तकद्दुस अली, इस्लाम की इज्जत अली, रसूल की आबरू अली, इस्लाम के मुहाफिज अली, मोमिनीन के मौला अली, बद्र के गाजी अली, नहरबान के सूरमा अली। अगर अली न हो तो तारीख में बचता क्या है? अगर आप अली को तारीख से निकाल दें, लोग कहते हैं कि अगर करबला न होती तो क्या होता, आज़ादारी न होती तो क्या होता, मजलिसें न होती तो क्या होता। तो जुमला कह दूं, तो जो अगर करबला न होती तो जुमे की नमाज बुध को, रिवायत सुन लीजिए, कुरान में वाकया मौजूद है। अब आप जाने और कुरान जाने, मैं जुमला कहकर कुरान की रोशनी में आगे बढ़ जाऊंगा। कुरान में मौजूद है, एक शख्स था बलाउम बाऊर, अल्लाह ने इसे इसमें आज़म अता किया था। जो भी दुआ मांगता था अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लिया करता था। लेकिन जब फिरौन की तरफ से कुछ पैसे मिले और यह हुक्म मिला कि तुम मूसा के मरने की दुआ मांग लो, मूसा के मरने की दुआ मांग दो। जैसे ही नाके पर सवार हुआ, कुरान की आयत आई, फमस्लहु कमिस्लिल कल्ब। मेरे हबीब ये कुत्ता है, कुत्ता कुरान है, कुरान में मौजूद है। मेरे हबीब ये कुत्ता है। क्यों? इसलिए कि जो नबी के कत्ल का इरादा करे। मैंने क्या जुमला कहा? जो नबी के कत्ल का इरादा करे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हम अल्लाह को कैसे पहचाने? पहचान का दूसरा जरिया है चेहरा। आपने मुझे कैसे पहचाना? चेहरे के जरिए से। मैंने आपको कैसे पहचाना? चेहरे के जरिए से। तो या अल्लाह, पहचान का दूसरा जरिया है चेहरा। तूने आसमान बनाया, दिखाया, सितारे बनाए, दिखाए, चांद बनाया, दिखाया। अजीब जुमला है, जैसे चाहे सुन लीजिएगा। या अल्लाह, तूने अपना चेहरा बनाया या नहीं बनाया? आवाज़ कुदरत आई कुरान पर। कुरान ने आवाज दी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल। हर चीज फना हो जाएगी, बस अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। हाय हाय हाय, हर चीज फना हो जाएगी, बस अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। या अल्लाह, तेरा चेहरा है तो दिखा। आसमान में सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं। आवाज़ कुदरत आई, मेरा चेहरा आसमान में नहीं, तेरा रजब को मेरे मकान में नजर आ है। जब भी सभा का मध्य अलंकार देखना, जब भी सभा का मध्य अलंकार देखना, जब भी सभा का मध्य अलंकार देखना, जब भी सभा का मध्य अलंकार कैमरा महसूस करेगा। जब भी सभा का मध्य अलंकार देखना, जब भी सभा का मध्य अलंकार देखना, खुद पर इनायते कहे अबरार देखना। जब भी सभा का मध्य अलंकार देखना, खुद पर इनायते कहे अबरार देखना।
क्या कहना क्या कहना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रिवायत सुन लीजिए पैगंबर इस्लाम की खिदमत में सहाबा किराम आए कहा या रसूल अल्लाह जब कोई नया नया आता है आपकी बज़्म में तो हम ये पता लगाने के लिए कि ये इरादतन है या शरारतन है कैसे मालूम हो कि ये इरादतन आया है या साजिशन आया है। रसूल ने फरमाया इसके सामने अली का जिक्र करो। क्या सुना? इसके सामने अली का जिक्र करो, इसका चेहरा बताएगा कि ये इरादतन है या शरारतन है। अगर जिक्र अली पर चेहरा खिल जाए तो समझ लो मुहिब्बे अली है, चेहरा उतर जाए तो समझ लो शजरे में कहीं खराबी है। बस यही कसौटी हमारी भी है, मजलिस में जिक्र अली करते हैं इसलिए कि हर किसी के हक में दाद देना नहीं है, हर किसी के मुकद्दर में फजाइल अली पर हाथ नहीं उठता। फजाइल अली पर उसी का हाथ उठता है जिसे सैयदा से खैरात मिल रही हो। हमने दीन खानकाहों से नहीं लिया, हमने दीन बादशाहों से नहीं लिया, हमने दीन अल्लाह की किताब से लिया है, हमने दीन मासूमीन से लिया है, हमने दीन कुरान से लिया है। हम नबी को खताकार नहीं मानते, हम नबी को अपने जैसा बशर नहीं मानते, हम नबी को वो मानते हैं जो कुरान ने मनवाया। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, ये अगर बैठे तब रसूल, ये अगर उठे तब रसूल, ये अगर चले तब रसूल, ये अगर रुके तब रसूल, ये अगर गुफ्तगू करे तब रसूल, ये अगर जुस्तजू करे तब रसूल, ये अगर दोष पर बिठाए तब रसूल, ये अगर जुल्फे थमाए तब रसूल, ये अगर बज़्म में उठाए तब रसूल, बज़्म से उठाए तब रसूल। हम खाली कुरान के सिफात को सीने से नहीं लगाते, कुरान के सिफात को भी सीने से लगाते हैं। हमने कुरान के आईने में देखा आदम से मोहब्बत करो, इब्लीस से नफरत करो। हमने कुरान के आईने में देखा कि आदम से मोहब्बत की है तो उसका अज्र है। हमने कुरान के आईने में देखा कि मूसा से मोहब्बत करो, फिरौन से नफरत करो, इब्राहिम से मोहब्बत करो, नमरूद से नफरत करो। हमने कुरान के आईने में देखा हल यस्तवी लज़ीना खबीस व तय्यब, पाक और नजिस बराबर नहीं होते। हमने कुरान के आईने में देखा हल यस्तवी लज़ीना यालमून व लज़ीना ला यालमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। हमने कुरान के आईने में देखा कि देखो जो जिसे हमने इमाम माना है वो मौजब तख्ते हुकूमत पर जो कदम रखता है वो और है, जो मोहरे नबूवत पर कदम रखे वो और है, जो सूरज के इशारे पर चले वो और है, जो सूरज को अपने इशारे पर चलाए वो और है, जो सितारे का इंतजार करे वो और है, जिसके दर पर सितारा आ जाए वो और है, जो रोटियां छीन छीन कर खाए वो और है, जो रोटी के बदले सूरा मंगवाए वो और है, जो मैदान जंग में काफिरों के बदन से कपड़ों को उतार कर बच्चों को पहनाए वो और है, जो रिजवान जन्नत को दर्जी बनाकर अपने दर पर बुलाए वो और है, जो आयतों पर अमल करे वो और है, जिसके अमल पर आयत आ जाए। हमने मैदान जंग में देखकर पता कर लिया जो लापता है वो और है, जो लापता है। दुनिया खत्म कर रहा हूं इसलिए कि मैं भी मेजबान हूं, किसी का हक न जाने पाए।
یزیدی کردار، دوسرا حسینی کردار. بات نہیں پہنچی. آج دو اسلام نظر آ رہے ہیں، ایک بنی امیہ والا، ایک علی والا. جو بنی امیہ والے ہیں ان کے نہ کردار کا پتہ، نہ سیرت کا پتہ، نہ ان کی عبادت کا پتہ. حاجیوں کے پیسے سے جو عیاشی کرے وہ یزیدی اسلام ہے، اور جو نماز پڑھا کر ایران دنیا کو بتائے وہ حسینی اسلام ہے. سامنے دو اسلام ہیں. آپ کو دنیا کو اختیار ہے، جسے چاہے اسے مانے. لوگ کہتے ہیں کہ بنی امیہ کی اولاد آج بھی موجود ہے، اور علی کے بھی چاہنے والے موجود ہیں. یزید نے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا. اب جملہ آپ سنیں. امام نے فرمایا بیعت نہیں کروں گا. میں پوچھتا ہوں دنیا والوں سے، مجھے بتاؤ حق پر کون تھا؟ بھئی ایک سے بیعت مانگی جا رہی ہے، ایک بیعت سے انکار کر رہا ہے. تو ہر انصاف پسند انسان نے یہ کہا کہ حسین معصوم تھے، یزید غلطی پر تھا. ہائے ہائے کیا کہہ، یزید غلطی پر تھا اس لیے کہ معصوم سے بیعت مانگنا غلط ہے. ہائے ہائے جملہ اب تک نہیں پہنچا. یعنی معصوم سے بیعت نہیں مانگی جاتی. جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلطی پر ہے تو تسلیم کرو. اب جو علی سے جس نے بیعت مانگی، حسن سے جس نے بیعت مانگی، وہ غلطی پر تھا. امام حسین نے فرمایا جب میرے جیسے علی نے یزید کے اجداد سے بیعت نہیں کی تو میں اسی کا بیٹا یزید کی کیا بیعت کروں گا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کیا بیعت کرے گا؟ یزیدیت اور ہے، حسینیت اور ہے. بس ختم کر دیا. آ جاؤ حسین کی طرف، آ جاؤ حسین کی طرف. جوگی پورا سے ہم یہ میسج دے رہے ہیں آپ کو بھی. آپ سے بات کر رہا ہوں. اتنا مجمع ہے، محصل مجلس. جوگی پورا میں آئیے، رات رات بھر شب بیداری کیجئے، ماتم کیجئے. بہت بڑی عبادت ہے، لیکن بچوں کو ایجوکیشن بھی دیجئے، بچوں کو تعلیم بھی دیجئے، بچوں کو پڑھائیے بھی. اس لیے کہ جب بچہ پڑھ کر انجمن کے بیچ میں کھڑا ہو کر IPS بن کر اب کسی بڑے عہدے پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر ماتم کرے گا تو اس کا لطف کچھ اور ہے. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جوگی پورا میں مولا نے آپ کی حاضری قبول فرمائی یا نہیں فرمائی؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مولا نے حاضری قبول فرمائی یا نہیں فرمائی؟ تو اس مجلس میں ابھی نیت کیجئے، وعدہ کیجئے اپنے وقت کے امام سے کہ ہم اب
اپنی فیملی کے اس غریب بچے کی تعلیم کی پڑھائی کا بوجھ اٹھائیں گے. جو بچہ مستحق ہے اور پڑھنا چاہتا ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ اگر بچہ پڑھ کر تھانے دار بن کر SHO بن کر اور بیچ حلقے میں کھڑا ہو کر جب وہ یا حسین کہے گا یا حسین کہے گا تو سمجھ لیجئے ہر وقت کے یزید کے منہ پر تماشا لگے. عہد کیجئے. بہت کچھ پڑھنا تھا, وقت کو میں نے وقت میرا ختم ہو گیا. ہاں چاہنے والوں, اس لیے کہ حسین نے کربلا میں علم کی روشنی پھیلائی تھی. آپ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں, آپ علی کے چاہنے والے ہیں, آپ حسین کے ماننے والے ہیں. لہذا مجلس میں عہد کیجئے کہ ہم مولا کی ایجوکیشن کو عام کریں گے. ہر علم کے موجد آپ کے امام ہیں, میتھمیٹکس ہو, سائنس ہو, جو بھی جتنے بھی علوم ہیں آپ کے مولا کے در سے نکلے ہیں. بڑے سے بڑا عالم بھی مولا کے در پر سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہو جائے, سائنس میں ماہر ہو جائے, میتھمیٹکس میں ماہر ہو جائے تو لوگ اس کے سامنے بڑے ادب سے پیش آتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن عزیزو کیا کیا جائے, اللہ نے انسان کو صرف ایک فضیلت دی ہے, ایک صفت دی ہے, وہ جس فیلڈ میں چاہے اس میں ماہر ہو سکتا ہے. ٹیلنٹ دیا ہے اللہ نے. لیکن ذرا سلام کیجئے اس علی کو کہ ہر علم اس کے در پر سجدہ کر رہا ہے, تمام فضیلتیں اس کے در پر سجدہ رہے ہیں. اس لیے کربلا میں علم اور جہل کی جنگ تھی. علم کے نمائندے کا نام حسین تھا, جہالت کے نمائندے کا نام حسین یزید تھا. جو جاہل تھا وہ یزید تھا, جو اپنے وقت کا عالم تھا وہ حسین تھا. ہم آئیے عہد کر کر اٹھ رہے ہیں, اے حسین ہم آپ پر رونے کے لیے آئے ہیں. اے آقا حسین ہم آپ کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں. اے مولا بہت دور و دراز سے یہ بیویاں آئی ہیں, یہ مومنین آئے ہیں, یہ بچے آئے ہیں. مولا ان ماں اور بہنوں کی آغوش میں جو بچے ہوں میرے مولا علم کی دولت سے انہیں مالا مال فرما دے, نسل کو قربان چڑھا دے. یہ کہیں کہ یہ حسین کے ماننے والے جا رہے ہیں, ہمارا کردار ایسا ہو, ہمارا اخلاق ایسا ہو, ہماری سیرت ایسی ہو کہ عجب دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں, یہ علی کے ماننے والے ہیں. بس عزیزو آ جائیے, شام کا وقت ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ یہی سورج جب قید خانہ شام میں غروب ہوتا تھا اور سکینہ دیکھتی تھی اور کہتی تھی پھوپھی اماں شام ہو رہی ہے, یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. ہاں آپ رونے کے لیے آئے ہیں, دل کھول کر روئیے. پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی تھی کہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. آپ کو یقین ہے نا کہ آپ اپنے گھر جائیں گے؟ ہاں مجھ سے کہا ہے میرے کسی عزیز دوست نے کہ تھوڑی دیر صحیح سکینہ کے مسائل کا ضرور تذکرہ کر دے. کسی نے کہا کہ میری بچی مریض ہے, سکینہ کے مسائل تھوڑی دیر کے لیے پڑھ دے. مقتل میں دو نام ایسے ہیں کہ جب ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو غیر مسلم بھی آنسو نہیں روک پاتا. نام لوں آپ کے سامنے, دو نام لوں, دل پر آپ کے چوٹ لگے گی. ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. آپ آئے رونے کے لیے آئے ہیں تو گھٹ گھٹ کر مت روئیے گا. ایک ربا قیامت یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے. مجھے نہیں معلوم کہ رباب علی اصغر کو کب روتی تھی
اور سکینہ کا ماتم کب کرتی تھی؟ ہاں یہ ہے حق کی گریہ. متوجہ ہو گئے. شام کا وقت ہے پر سورج غروب ہو رہا ہے. مقتل میں گریہ کو روک کر جملہ سنیے. پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. مقتل کے اوپر میری ایک نگاہ ہے. مقتل میں میں نے مطالعہ کیا ہے. مقتل کی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ مقتل میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. میں نے مقتل کا بڑا مطالعہ کیا اور کوشش کی کہ تلاش کروں اس کا جواب مل جائے, لیکن مقتل میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. میں نے اپنے استادوں سے پوچھا, ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا. بتاؤں وہ دو سوال کون سے ہیں میرے؟ ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی, اور ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیہ آنے لگے. سارا مقتل خاموش ہے کہ سید مجلس ہو گئی. آپ نے آواز گریہ بلند کر لیا, مجلس ہو گئی. ہاں سکینہ کا نام آ گیا. ایک دن جناب سکینہ نے جناب سید سجاد سے پوچھا تھا, بھیا یہ بتاؤ جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ توجہ, جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں. کہ بھیا پیاس اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے, کہ پھر دہن سوکھتا ہے. کہ اگر پیاس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہ زبان سوکھنے لگتی ہے. کہ پیاس اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہ حلق سوکھنے لگتا ہے. کہ اگر پیاس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہ ہڈیاں اکڑنے لگتی ہیں. کہ بھیا پیاس اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہ ہڈیاں گوشت چھوڑ دے جی. سکینہ نے آواز دی, بھیا ارے پیاس کی شدت سے میرے بدن کا گوشت. آپ گھر صحیح و سلامت جائیں گے نا؟ صحیح و سلامت جائیں گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی کی 4 برس کی بچی ہو نا تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں, بچی کو غور سے دیکھنا. 4 برس کی بچی کے رخسار کو غور سے دیکھنا کہ بچی کے رخسار پیار کے قابل ہیں یا تماشوں کے قابل. امام حسین جناب سکینہ کو دیکھ کر روتے تھے, گریہ کرتے تھے. ایک دن جناب زینب نے پوچھا, بھیا جب سکینہ تمہارے سامنے آتی ہے تو آپ آنسو بہانے لگتے ہو, رونے لگتے ہو, گریہ کرنے لگتے ہو؟ کہاں بہن اس کی عمر کم ہے, مصیبتیں زیادہ ہے. ہائے ہائے قیامت کا جملہ ہو. روایتوں میں ہے کہ جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے وہاں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. بتاؤں وہ 3 بیویاں کون ہیں؟ اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے ہیں, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں سر کو جھکا. زہرا و ابی القاسم محمد والقاسمین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ مبین واصدق الصادقین وقولہ الحق
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मुहिब्बान हैदर करार, इंतहाए वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और बुज़ुर्गान कौम, आप और हम मुसलसल बारगाहे अमीर कायनात में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और उसके साथ साथ खल्लाक़ कायनात का शुक्रगुजार भी हैं कि उसने हमारी हयात को फिर इतना मौका फराहम फरमाया कि अमीर कायनात की बारगाह में इस साल भी हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हो गए। लिहाजा ये मुसलसल 3 रोज़ से आपका इस मौसम गर्मा में आना और इस मौसम गर्मा में बैठकर फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुन्ना बारगाहे अमीर कायनात में मुसलसल तशरीफ़ रखना, यानी इस मौसम गर्मा में अली की विलायत कोई ठंडक को महसूस कर रहे हो। तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, न तमहीद का वक्त है और न तमहीद से गुजरने का वक्त है। लिहाजा बहुत कम वक्त में ये मराहिल तय करते हुए चंद बातें आपके ज़ाने आलिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप और हम जमा हुए हैं नजफ़ हिंद में। आप दूर दराज से सफ़र तय कर कर यहाँ आए और दुआ है इस बारगाह में परवरदिगारा, ये सफ़र जो अपने घरों से नजफ़ हिंद की तरफ किया गया है, खुदाया जल्द अज जल्द इस सफ़र को नजफ़ हिंद से नजफ़ अशरफ की तरफ मुंतक़िल करना। लिहाजा यहाँ से कौन है जो खाली हाथ जाने वाला है? यही तो है जो सबकी मुरादें पूरी करने वाले हैं। ऐसे ईमान का जिक्र करने और ऐसे ईमान की बारगाह में आप और हम जमा हुए हैं जो कायनात का मालिक और मुख्तार है, जिसने टाट के बोरिए पर बैठकर दोनों जहां पर हुकूमत की है। ऐसा ईमान जो गरीबों में बैठे तो गरीब कहलाए, जो मोमिनीन में आए तो अमीर कहलाए। लिहाजा बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तमहीद के मराहिल को तय करूं। उस ईमान की मार्फत में मैं क्या अर्ज करूं जिसने खुद अपनी मार्फत के लिए इरशाद फरमाया, वल्लाहि अनल इमामुल मुबीन, खुदा की कसम मैं ही तो हूं जो इमाम मुबीन है। जिसने अपनी मार्फत के लिए खुद इरशाद फरमाया और इसे ही मैंने मौजूद सुखर करार दिया है, जिसकी आयत सूरह यासीन आयत नंबर 12 और जिसमें अल्लाह इमाम मुबीन का ताल्लुक करा रहा है और कह रहा है कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर शय को, हमने एक सलाम भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और वक्त मेरे पास बहुत कम है। हमने हर शय का एहसास इमाम मुबीन में किया है, हमने हर शय को जमा इमाम मुबीन में किया है। पहले तो आप समझिए कुल्ला शैइन है क्या, इसका इतलाक किसकी शय पे होता है। दलील के तौर पे एक आयत सुनाओ, वो क्या कि कुल्ला अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह वो है कि जो हर शय पर कादिर है, हर शय पर कुदरत रखता है। तो जहां भी कुल आ जाए वहां कायनात की हर शय आ जाती है। जहां भी कुल आ जाए वहां कायनात की हर शय आ जाती है। और यही साथ हो रहा है, हमने हर शय को इमाम मुबीन में ऐसा किया है। यानी अल्लाह कहना चाहता इमाम होता ही वो है या तो जो हर शय को जानता भी हो और जिसका
इमामत का, जरा पहचानिएगा। मैं 2 जुमले तमहीदी तौर पर वाज करता चलूं, आप जरा सा एहसास करें, जिसकी कुदरत कायनात की हर शय पर हो, जिसका इख्तियार कायनात की हर शय पर हो, हर शय समझते हैं ना, हर वो चीज कि जिस पे शय का इतलाक होता हो, उस पे इमाम मुबीन का इख्तियार है। आसमान से बरसते हुए पानी के कतरों पर, जमीन से उगती हुई हरियाली पर, भाई किस चीज पे इख्तियार नहीं, उसका इख्तियार ऐसा, वो चाहे तो दीवार सोने की हो जाए, वो चाहे तो कालीन पे बनी हुई तस्वीर में जान आ जाए। भाई इमाम ऐसा, अगर नफ्स का हो तो इससे बढ़कर कह दो, भाई इससे बढ़कर क्या शय होगी जिसे हयात कहा जाए और जिसे मौत कहा जाए। इमाम मुबीन वो है कि हयात जिसकी ठोकरों की बनीज हो और तकबीर जिसकी मौत का नाम हो, उसे इमाम मुबीन कहा जाता है। तो पहला मरहला तो यह है कि ये पहचानो कि इमाम है कौन। पहला मरहला तो यह है कि ये पहचानो कि इमाम है कौन। एक शख्सियत है और एक ओहदा है। ओहदे का नाम है इमामत, और जो इस ओहदे पे आए वो कहलाता है इमाम। जरा सा सुनिएगा, 2 लम्हे की गुफ्तगू है ये। एक ओहदा है इमामत, एक मनसब है इमामत। अब मैं इसकी वजाहत तो नहीं करूंगा, बुजुर्गान बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। मनसबे इमामत की अजमत के लिए मैं क्या अर्ज करूं, बस एक जुमला बयान करूं कि मनसबे इमामत का मयार क्या है, अज़्म क्या है, मंजिलत क्या है। बस इतना सुन लीजिए कि रिसालत और नबूवत जिस मनसब का मुतालबा करती हो उसे इमामत कहा जाता है। नहीं आपके जहन पहुंचे, मेरे साथ रहे तो बात पहुंचे। अरे इब्राहिम नबी भी है और रसूल भी है, और फिर भी कह रहे परवरदिगारा इमामत दे दे। यह है इमामत कि जिसकी मुतालबा नबूवत और रिसालत करे उसे इमामत कहा जाता है। और अल्लाह ने इमामत दी भी, किसे दी? हजरत इब्राहिम को। बहुत नाजुक सा मरहला है, एक दलील और एक नतीजा और बात तमाम हुई। इमामत हजरत इब्राहिम को, और जब इमामत मिली और मनसबे इमामत मिला तो फौरन दुआ की ना, परवरदिगारा ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में रखना। मैं बस ये बता रहा हूं कि इमाम कौन होगा, किसे इमाम कहा जाए। आवाज आई ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में रखना, तो अल्लाह ने फौरन फैसला सुनाया और कहा ला यनालो अहद ज़ालिमीन। इब्राहिम कायनात में जालिम इमाम नहीं बनेगा। नहीं जहन पहुंचा, यानी अल्लाह कहना यह चाह रहा है जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। तो जहां कुरान ये बता रहा है कि जालिम इमाम नहीं होगा, वहां कुरान ये भी बताए ना कि जालिम किसे कहते हैं। तो सूरह अनकबूत आगे बढ़ा और बढ़कर आवाज दी वमा यजहदू बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। देखो जो भी मेरी आयतें झुटलाएगा वो जालिम होगा। भाई फैसला, पहला नतीजा अपनी तकदीर का, और आखिरी आदमी तक जो भी मेरी आयतें झुटलाएगा, जो भी आयतें झुटलाएगा, जो भी आयतें झुटलाएगा वो जालिम होगा। वो जालिम इमाम नहीं बनेगा। 1400 साल से लेकर अब तक शिया यही तो समझाते आए हैं, फातिमा दरबार में हक मांगने नहीं गई थी। भाई जरा रुकिए और संभल के सुनिए, सैयदा हक मांगने नहीं गई थी, औकात बताने गई थी, इसलिए कि फातिमा आयतें सुना रही थी और वह झुटला रहा था। बीबी आयतें सुना रही थी और वो झुटला रहा था, यानी बीबी जालिम के चेहरे से नकाब उतारने गई थी। यानी कहना क्या चाह रहे हो, अरे जिसे तुमने इमाम बनाया है वो तो कुरान की नजर में जालिम है।
کر امام بنایا ہے، وہ تو قرآن کی نظر میں ظالم ہے۔ صاحبان فہم بیٹھے مسلسل مجالس سننا ہے، تقریریں سننا ہے، لہذا سرسری طور پر جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نواز صاحب سرسری طور پر ایک جملہ، وضاحت نہیں کروں گا۔ امت خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ ہم بنا رہے ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ وہ امت کا بنا رہے تھے۔ وضاحت کی ضرورت ہے۔ امت خود فہمی میں مبتلا تھی کہ ہم نے بنایا ہے، پر حقیقت یہ تھی انہوں نے امت کا بنایا ہے۔ امام منزلت امام کو پہچانیے جس میں ہر شے کا احصا کر دیا گیا ہو، وہ کائنات کی ہر شے کو جانتا بھی ہو اور کائنات کی ہر شے پہ اس کا اختیار بھی ہو، جو کائنات کی ہر شے کے ظاہر و باطن سے واقف ہو، اسے امام کہا جائے گا۔ اگر تاریخ میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے منبر کوفہ سے سلونی سلونی کہا ہو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھ، یا پوری زندگی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو، جو کائنات کی ہر شے کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، اور کائنات کی ہر شے پر اس کی قدرت۔ ایک شخص ہے مدینے میں تشریف لایا اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے اب امت کا امام کون ہے بعد رسول؟ اب امت کا امام کون ہے؟ یہ ذرا متوجہ رہیں، یہ لفظ اگر ذہن میں محفوظ ہوا تو پھر نتیجہ آپ کے ذہن تک پہنچے گا۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ ذرا جملہ بس بہت کم وقت میں۔ ایک شخص آیا بعد رسول اور مدینے میں تلاش رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے اب امت کا امام کون ہے؟ اب امت کا امام کون ہے؟ حضور وہ عالم نہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہے امت میں عالم کون ہے، آئیڈنٹی کو پہچانیے، وہ پوچھ رہا ہے امت کا امام کون ہے، اور زمانہ ہے دوسرے کا، لہذا لوگوں نے ایڈریس تک پہنچا دیا کہ فلاں صاحب اب امت کے امام ہے۔ اور جب وہ دربار میں پہنچا تو کہا معلوم کیوں کر رہے ہو؟ کہ چند سوال لے کر آیا ہوں۔ کہ سوال کیسے؟ کہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے جواب دے دیے تو میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ کسی عالم کے پاس نہیں آیا، وہ تلاش کسے رہا ہے؟ امت کا امام، امت کا رہبر، امت کا لیڈر، امت کا قائد، امت کا رہنما، امت کا پیشوا کا چند سوال ہے، اگر جواب دے دیے تو میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ پوچھا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال پوچھا، جب جواب نہ بن پایا تو دائیں کبھی بائیں دیکھا، حواریوں کو ٹٹول لیں کہ کوئی ہے ایسا جو جواب دے دے، لیکن دائیں بائیں بیٹھنے والے بھی خاموش رہے۔ اور میں اس مقام پہ ایک جملہ کہتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان میں کوئی عالم بیٹھا ہوگا جو جواب دے دے گا، لیکن میں کہتا ہوں وہ جو بیٹھنے والے تھے وہ اس سے بڑے جاہل تھے۔ دلیل یہ ہے کہ جاہل ہی جاہل کو امام بنا سکتا ہے۔ جاہل ہی جاہل کو امام بنا سکتا ہے، لہذا ایک سوال، دو سوال، تین سوال، جواب نہ ملے، اور جب جواب نہ ملے تو تلاش کسے رہا تھا؟ امام کو، عالم کو نہیں، امام کو۔ وہ تین سوالوں پہ خاموش ہو گئے،
تو جب جواب نہ ملے تو اس نے بے ساختہ کا کیسا امام ہے جو 3 سوالوں کے جواب نہ دے پایا، وہ دین کیا پھیلاتا ہوگا؟ میں قربان جاؤں جس نتیجے کی طرف میں لا رہا ہوں آپ، جو 3 سوالوں کا جواب نہ دے پایا وہ دین کیا پھیلاتا ہوگا۔ یہ جملہ جناب سلمان فارسی نے سن لیا، اور جیسے ہی سنا تو سلمان مسکرائے اور مسکرا کر کہا جب تو آیا ہی بے دین کے دروازے پر ہے تو لہذا دین کے خاک لے کر جائے گا۔ میں لے کر چلتا ہوں تجھے دین کے دروازے پر۔ امیر کائنات کے تمام تر القاب میں ایک لقب ہے دین اللہ۔ شیخ محمد عباس قمی نے زیارت امیر المومنین میں فقرہ رقم کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو پڑھتے ہو السلام علیک یا دین اللہ، اے اللہ کے دین تجھ پر ہمارا سلام۔ سلمان کہہ رہے ہیں میں لے کر چلتا ہوں تجھے دین کے دروازے پر۔ سلمان چلے، گھر پہنچے۔ وہ زمانہ وہ ہے کہ جب مولا کائنات آب پاشی کا کام کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، باغات کو پانی دیتے ہیں۔ لہذا جب گھر آئے تو پوچھا علی کہ وہ فلاں باغ میں گئے ہیں۔ سلمان نے اپنا رخ باغ کی طرف موڑا۔ اب نہیں معلوم ہے یہ جملہ کتنے ذہنوں تک پہنچے گا، اور جب باغ میں پہنچے تو سلمان نے سلام کیا، علی نے جواب دیا، اور جب جواب دیا تو سوال پوچھنے والا جو آیا تھا اس نے دیکھا کہ ایک انسان جس کے ہاتھ میں گدال، آستینوں میں خاک، پاؤں میں مٹی ہے، اور اس نے یہ غربت کا اندازہ لگا کر فوراً کہا سلمان اتنی شان و شوکت والا جواب نہ دے پایا، یہ غریب آدمی کیا جواب دے گا؟ بھئی آپ بیٹھے رہے تو جملہ سن لیجئے، یعنی یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ چھوٹی فکر کسے کہا جاتا ہے؟ جو دولتوں میں علم ڈھونڈتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو فاقوں میں علم بانٹتے ہیں۔ علم کا تعلق دولت سے نہیں ہے، لہذا فوراً کہا کہ یہ غریب انسان کیا جواب دے گا۔ ابھی یہ کلام ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ مولا کائنات مسکرائے۔ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ سنا، بس آخری بات ہے، یہ نتیجہ اور آخری نتیجہ ہے۔ مولا کائنات نے کہا سلمان ہم جواب نہیں دیں گے۔ تو پوچھا مولا پھر؟ کہ دیکھو وہ جو ہمارا بڑا بیٹا حسن بیٹھا ہے نا، نہیں معلوم ہے بھائی، ابھی جملہ نہیں پہنچا، سب تک نہیں پہنچا ہے۔ ارے یہ ڈھونڈ کسے رہا تھا؟ امام کو یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے حسن کی طرف بھیجا، یعنی بتانا چاہتے ہیں امام بنائے نہیں جاتے، امام بن کے آتے ہیں۔ امام بنائے نہیں جاتے، امام بن کے آتے ہیں۔ تو یہ آگے بڑھا اور بڑھ کر کہا ہے بچے کیا تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دے؟ تو امام حسن مسکرا کے فرمایا پہلے جواب سنے گا یا سوال سنے گا؟ تو اس نے کہا آپ میرے سوال جانتے ہیں؟ امام نے کہا جانتا ہوں۔ کہ کیا ہے؟ کہ سن، تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا دوسرا سوال حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا تیسرا سوال کہ مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب آپ کے ذہنوں میں پہلے سے محفوظ ہوں گے، پر جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے۔ جیسے ہی سوال سنے حیران ہوا کہ میں جواب چاہتا ہوں۔ کہ سن، تیرا پہلا سوال یہ ہے نا کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہاں؟ امام نے پوچھا فاصلے کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ کہتا کہ دوری پتہ لگے۔ دوری کا پتہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ وقت معین ہو کہ کتنی دیر لگتی ہے یہاں سے وہاں تک جانے میں۔ امام حسن نے بہت حساسیت بھرا جواب دیا کہ سن، جتنی دیر
ایک مظلوم کی آہ کو دل سے نکل کر زبان تک آنے میں لگتی ہے، بس اتنی دیر یہاں سے بات ہے۔ ذرا صبر کے ساتھ بھائی، جتنی دیر ایک مظلوم کی آہ کو دل سے نکل کر زبان تک آنے میں لگتی ہے، اتنی دیر بس یہاں سے وہاں تک جانے میں لگتی ہے۔ کہ میں مطمئن ہوا، پوچھا تیرا دوسرا سوال، حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے فرمایا صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جواب موجود ہے نا، لیکن نتیجہ سن لیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی انگلیوں کو آنکھ اور کان کے درمیان رکھ۔ کہ امیر میں نے حق اور باطل کا پوچھا ہے، آنکھ اور کان کا نہیں پوچھا۔ امام نے فرمایا میں نے بھی حق اور باطل کا ہی بتایا ہے۔ جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ حق، جو کانوں سے سنا جائے وہ باطل۔ حق ہوتا ہے سچ، باطل ہوتا ہے جھوٹ۔ ارے یہ کوئی مسجد کا ملا جواب نہیں دے رہا ہے، جو وقتی جواب ہو، امام جو کہہ دے قیامت تک کے لیے فیصلہ بن جائے، لفظ بدلو تو یوں کہہ دو، یہ امام جواب نہیں دے رہے تھے پھر، بلکہ مستقبل کے مورخ کے قلم پر نگاہ رکھ کے جواب دے رہے تھے۔ حسن جانتے تھے کہ ایک دن بدبخت مودی ضرور لکھے گا، ہم نے کان لگا کے سنا تھا، رسول چچا سے کان میں کہہ رہے تھے۔ یہ جواب دے رہے تھے، یعنی حسن نے پہلے ہی جواب دے کر بتایا کل بھی کان والا جھوٹا ہے، آج بھی کان والا جھوٹا ہے۔ تیسرا سوال، مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے؟ تم ہی نہیں ہم سب قریب مغرب ہو گئے، وقت نہیں رہا۔ امام نے فرمایا بس 1 روز کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا حضور مصر سے 13 دن میں سفر طے کر کے میں مدینے تک آیا ہوں، اور آپ مشرق سے مغرب تک بس 1 دن کا فاصلہ بتا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تو سورج کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھتا، صبح میں نکلتا ہے اور شام تک پہنچ جاتا ہے۔ جواب ملے، مطمئن ہوا، کلمہ پڑھا، جانے لگا۔ اب نہیں معلوم کہ کتنے غیرت مند افراد اس جملے کی نزاکت کو محسوس کریں گے۔ جانے لگا تو امام حسن نے ہاتھ تھام لیا۔ کیوں تھاما؟ اس لیے کہ اس نے آتے ہی ایک غیرت مند بیٹے کے سامنے غیرت مند باپ کو غریب کہا تھا۔ اگر امام ایسے ہی جانے دیتے تو یہ پوری دنیا میں کہتا ایک غریب کے بیٹے نے جواب دیا ہے، امامت کا تعارف نہ ہوتا۔ لہذا حسن نے ہاتھ تھام لیا کہ سن یہ تو تیرے سوال کے جواب ہے، لیکن جو اسے غریب کہہ رہا ہے اس کی معرفت کا اندازہ لگا کہ کیسی معرفت۔ کہ سن تیرے سوال کا جواب یہ ہے نا کہ سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام تک پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ مزدور چاہے تو اپنی انگلی کا اشارہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ 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 حیدری۔ لہذا امام وہ جو ہر شے کو جانتا ہے، امام وہ جو جس کی قدرت ہر شے پر۔ لہذا ہم اور آپ آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے۔ سنیے میں جملہ عرض کرتا چلوں، دنیا اپنی کوئی بھی پہچان بنا لے، اپنا کوئی بھی سٹیٹس بنا لے، کوئی کچھ بھی بن جائے، پر یاد رکھنا ہماری پہچان بس علی ہے۔ علی کے علاوہ کوئی اور ہماری پہچان ہو نہیں سکتا۔ اور یہ میں نہیں، رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو مومن کی کوئی پہچان نہ ہوتے۔ دنیا لہذا ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اس کی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے۔
ایک علی جس نے دیکھیں تمام تر اماموں میں آخری بات ہے اور یہی ربط مسائل، تمام تر اماموں میں صرف ایک امام ہے جنہیں حکومت کا موقع ملا، وہ ہے مولا کائنات، اور دوسرے امام ہوں گے وقت کے امام جو حکومت قائم کریں گے۔ اور بزرگان یہاں بیٹھے، تمثیل یہ دی جاتی ہے کہ امام کی حکومت کا عالم یہ ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ ظہور کہاں سے فرمائیں گے؟ خانہ کعبہ سے، پشت کعبہ سے اصحاب کہف، چرخ چہروں سے حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، ہے نا؟ یہ تمام تر کون ہوں گے؟ ماموم ہوں گے حضرت عیسیٰ، امام ہوں گے وقت کے امام۔ اصحاب کہف صفحے اول میں، خضر صفحے اول میں، عیسیٰ صفحے اول میں۔ نہیں، اگر اب بات پہنچے تو یوں سن لیجئے، یہ جماعت قائم نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ الہی لشکر ہے جو پانی پہ قیام کر رہا ہے، ایک انقلاب کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے۔ ایک قیام ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ یہ آخری، میں نے کہا تھا یہ آخری بات اور یہی ربط مسائل ہے۔ امام آئیں گے اور مصلی کہاں بچھائیں گے؟ لیکن سنیں اس سے پہلے سنیں، امام جب آئیں گے اور اپنا تعارف کرائیں گے، شیخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں امام جب اپنا تعارف کرائیں گے تو کہیں گے انا ابن الزہرا، تمہاری عقیدتوں کو کروڑوں سلام۔ امام جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں فاطمہ کا بیٹا، میں زہرا کا بیٹا، میں فاطمہ کا بیٹا۔ جبکہ اب تک جو بھی امام آتا رہا اس نے تعارف اپنے بابا سے کرایا، لیکن امام جب آئیں گے تو تعارف کس سے کرائیں گے؟ جناب سیدہ سے، میں زہرا کا بیٹا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جسے ان کا گواہ بنایا جناب عیسیٰ، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ ارے نہیں معلوم ہے؟ آپ کے ذہن پہنچے ہیں نہیں بھئی؟ وہ بنا بابا کے اس دنیا میں آئے تو جب عیسیٰ آ کر کہے گا میں مریم کا بیٹا، میں مریم کا بیٹا، میں مریم کا بیٹا، تو امام کہیں گے میں فاطمہ کا بیٹا۔ وجہ کیا ہے؟ اس خاندان کا مزاج یہ ہے جو جیسا تعارف کراتا ہے یہ اپنا تعارف بھی ویسا ہی کراتے ہیں۔ ارے زندگی بھر اپنے باپ سے تعارف کرانے والا علی جب خیبر کے میدان میں آیا تو کہا میری ماں نے مہرانا۔ میں نے کہا یہی وقت غیر ہو چکا ہے۔ بس دو جملے مصائب کے، بہت معذرت کے ساتھ۔ امام آئیں گے، ظہور ہوگا خانہ کعبہ سے۔ کوئی ایسا ہے جو نہیں جانتا مصلی کہاں بچھائیں گے؟ میں ایک دفعہ آپ سے گواہی لے لوں، مصلی کہاں بچھے گا؟ کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی ہے کہ جہاں یہ لکھا ہوا کہ پانی پر نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ بین الحرمین دکھاؤ گے، مسجد نبوی میں دکھائیں گے، خانہ کعبہ میں فضیلت دکھاؤ گے، یہ کہاں سے دکھاؤ گے کہ پانی پہ مصلی بچھانا فضیلت رکھتا ہے؟ کعبے سے آ رہے ہیں تو کعبے میں مصلی بچھائیے۔ یہ پانی پہ کیوں بچھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس مسند نہیں ہے، یہ بس مصلی نہیں ہے، پھر بلکہ مصلی کی صورت میں امام مسند امامت بھی سجا رہے ہیں۔ نہیں معلوم ہے آپ کے ذہن پہنچے ہیں یا نہیں بھائی؟ مسند امامت اس سے پہلے تو کسی بھی امام نے نہیں بچھائی، کیا اسی لیے بچھا رہے ہیں؟ اس سے پہلے مسند بچھی تخت پر،
یہ منبر پر ہم نے جب تخت پر مسند بچھائی کچھ بد کردار اچھلے اور تخت پر آ بیٹھے، ہم نے منبر پر بچھائی جاہل آئے اور منبر پر آ بیٹھے۔ اب ہم پانی پہ اس لیے بچھا رہے ہیں اگر کسی کی اوقات ہے تو پانی پہ۔ آئے بھائی کسی کی اوقات ہے، ہمت ہے، اب قبضہ کر کر دکھائے۔ یہ صرف مصلی نہیں، اعلان امامت بھی ہوگا، تعارف امامت بھی ہوگا اور ایک حکومت قائم کریں گے۔ میں نے کہا نا انصاف پسند حکومت، چین و امن والی حکومت۔ حضور یہ پڑھنا آسان ہے، اس پہ ذرا سوچو۔ دنیا کے سب سے بہادر جانور کا نام ہے شیر، یہی ہے کہ نہیں؟ اور دنیا کے سب سے بزدل جانور کا نام ہے بکری۔ چلو شیر میں تو ہمت ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ بکری میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ ارے نہیں، آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ شیر کی بغل میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ مثال اس بات کی نقید ہے، بتانا یہ چاہ رہے کہ امام کی حکومت میں اتنا چین ہوگا کہ کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ یہ چین و سکون ہوگا۔ اور یہ شیر ہے کہ بکری بغل میں کھڑی اور شکار نہیں کر رہا۔ اچھا تم میں سے کوئی ایسا ہوا جس نے کہہ دیا قبلہ یہ تو آنے والے وقت میں ہوگا، ہو سکتا ہے مشیت الہی بدل جائے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، پر میں آپ کو دکھاؤں ایک منظر۔ زندان ہے اور زندان میں شیر ہے اور شیر ہے نابینا اور چند روز کے بھوکے ہیں اور امام کو زندان میں پھینکا گیا ہے۔ شیروں نے محسوس کیا کہ غذا آئی، سر اٹھایا، حملہ ور ہوئے، خوشبو امامت کو محسوس کیا تو جو سر اٹھ رہے تھے وہ جھکتے چلے گئے۔ اب یہ جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کی نظر، یہ عظیم ترین تحفہ میری جانب سے، سر کس نے جھکائے ہیں؟ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، سر جھکائے کس نے؟ سر جھکائے کس نے ہیں؟ شیروں نے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں جو سر جھکا لے وہ شیر نہیں ہوتا، لیکن زندان کی تاریخ کہہ رہی ہے شیروں نے سر جھکائے، یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ ایمان کے قدموں میں شیر ہی سر جھکاتے ہیں۔ ارے یہ تو کوئی اور جانور ہوگا جو سر اٹھانے کی ہمت کرے، لہذا بھوکے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہی ربط مصائب ہے، اس کیفیت کو محسوس کریں۔ شیر بھوکے ہیں کہ نہیں؟ آپ دور دراز سے آئے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں زندان میں غذا شیروں کی ضرورت ہے یا شوق؟ ضرورت ہے نا، بھوکے ہیں نا، لیکن خوشبو امامت کو محسوس کیا تو سر قدموں میں رکھ دیے، یعنی شیروں نے امام پہ اپنا شوق قربان نہیں کیا ہے، اپنی ضرورت قربان کی ہے۔ جو سمجھے وہ سلامت رہے۔ ارے بھائی شوق نہیں، ضرورت، یعنی بتائیے رہے شیر دل ہوتا ہی وہ ہے جو امامت پر اپنی ضرورت قربان کر دے۔ تو ایک شیر حسین کربلا میں لے کے آئے ہیں، القمہ میں کھڑا ہے، چلو میں پانی ہے، پانی پھینک دیا۔ ایک شیر القمہ میں کھڑا ہے، پیاسا ہے۔ مجھے بتاؤ پانی عباس کی ضرورت کا نام ہے کہ نہیں؟
لیکن غازی نے پھینک دیا جو امامت پہ اپنی ضرورت قربان کر دے، اپنی ضرورت، جو خود پیاسا رہے، جب تک اطفال حسینی سیراب نہ ہو جائے تب تک پانی نہیں پیئیں گے۔ میں نے کہا تھا بہت وقت نہیں ہے، بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، 2 جملے قبلہ کو تقریر کرنا ہے، بس 2 جملے سن لیجیے، اور بہت نفسیاتی فکرے ہیں، شہادت کا وقت ہے نہیں، بس نفسیاتی فکرے سن لیجیے۔ انتظار، کسی کو تقریر کرنے کا انتظار، کسی کو گھر جانے کا انتظار، کسی کو کسی کے آ جانے کا انتظار، ہر انتظار کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ابھی مجلس سے پہلے علم مبارک کی برآمدگی ہوئی، انتظار تھا آپ لوگوں کو، علم آئے گا تو ہم زیارت کریں گے، لیکن جیسے ہی علم آیا انتظار ختم ہو گیا۔ سنیں گے یہ انتظار کتنا قیامت کا ہے؟ آپ کا انتظار کچھ بھی نہیں، جو در خیمہ پہ سکینہ کو انتظار تھا۔ علم مبارک کو دیکھا تو دل کو قرار آیا، آپ نے بڑھ کر زیارت کی، علم مبارک کے پھریروں کو بوسہ دیا، لیکن یہ 4 سالہ سکینہ جو منتظر ہے میرے چچا کا علم آتا ہوگا، اور جب علم آتا ہوا نظر آیا تو بچوں کو بڑی حسرت سے بلایا، بچوں اپنے کوزے لے کر آ جاؤ، میرا چچا کا علم آ رہا ہے۔ اور جب علم قریب آیا تو کوزے ہاتھ سے چھوٹے اور بچے کی یہ جملہ کہا، بابا علم تو آیا ہے، میرا علمدار کا۔ میں کتنی حسرتیں بیان کروں، میں کتنی آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ آخری فکرہ، شہزادی کے مسائب بھی آپ نے سنے، شہزادی کی مصیبتیں سنی ہیں، لیکن ایک مصیبت، بس ایک جملے میں تمام، ایک مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں ایک شہزادے کی، ایسا شہزادہ جسے حسین کے استغاثے کا انتظار تھا۔ ادھر امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ادھر شہزادے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ حسین آئے، موسم گرم ہے، بیٹھے ہوئے، کیا اندازہ لگائیں کون ہے جو حسین کے اور حسین کے بچوں کی مصیبت کا اندازہ لگا؟ سید الشہداء نے ایک 6 مہینے کے لاڈلے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا۔ میں نے کہا بہت دیر مسائب نہیں، بس ایک جملہ، شہادت بھی نہیں پڑھی، شہزادے کی بس ایک مصیبت سن لیجئے، مجالس الحسین، بس ایک مصیبت۔ یوں تو ہر شہید کی مصیبت سب سے بڑی، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، پر ایک مصیبت میں شہزادہ یگانہ ہے، اور وہ مصیبت کیا ہے؟ کربلا کا واحد شہید شہزادہ علی اصغر ہیں، جنہیں 2 دفعہ دفن کیا گیا۔ نہیں معلوم ہے آپ نے یہ جملہ کیسے سنا ہے؟ میں مجلس تمام کر رہا ہوں، بس آخری فکرہ اور مجلس تمام۔ کربلا کا واحد شہید شہزادہ علی اصغر، جسے 2 دفعہ دفن کیا گیا، ایک دفعہ بابا حسین نے دفن کیا، ایک دفعہ بیمار بھائی نے دفن کیا، لیکن سنو گے دونوں کے دفن کرنے میں فرق کیا تھا؟ دونوں کے دفن کرنے میں فرق یہ تھا کہ جب بابا نے دفن کیا تو اصغر کا سر جسم کے ساتھ تھا، جب بھائی نے دفن کیا تو اصغر کا سر نوکیلے لابا۔ یہی تو رباب کہتی تھی، اے میرے سید و سردار، کیا 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ میرا شیر خواہ، میرا شہزادہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر ماتم۔
हजरत ऐलान किया है, हकीकत में इतनी बड़ी शख्सियत शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर और इतना बड़ा नाम रजा हुसैन नकवी साहब का पूरा हिंदुस्तान उनका अदब से एहतराम करता है। खुदा की कसम वक्त नहीं है लेकिन मजलिस सुनने को मिलती है आपको, लेकिन मसायब सुन लें आप। मोमिनीन से गुजारिश है कि मसायब सुन लें, बस थोड़ी देर के माले मजलिस मसायब है। आगे आ जाए भैया, सुन लीजिए मसायब सुन लीजिए, बस 15 मिनट है। फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद, सुम्मा सल्लातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बाद, ऐन तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला। अज़ान गिरामी, नमाज का वक्त बिल्कुल नज़दीक है। मुझे 6 बजे पढ़ना था, 6:30 में, लेकिन ज़ाहिर है ये भी मजलिस है, हमें कोई ज़रा सा भी मलाल नहीं है कि कोई हमारी जगह के ऊपर या हमारे वक्त पर पढ़ रहा था। हमें इस बात की मसरत है कि वो भी ज़िक्र अहले बैत की मजलिस चाहे 5 मिनट की हो और चाहे 2 घंटे की हो, 1 घंटे की हो, ज़िक्र सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम। लिहाजा मैं आपके सामने मसाइब के चंद जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। तसव्वुर आपके साथ है, अजान से पहले मैं बात को ख़त्म कर दूँगा। मैंने जो जुमला आपकी खिदमत में कहा, ऐन तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है वो कि जो शहीदान करबला का बदला लेने वाला। मसाइब के लिए यही काफ़ी है। सुनिएगा, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। आयतुल्लाह, बहुत बड़े आयतुल्लाह इराक़ के आगा तबातबाई, गौर कीजिएगा, उनके पास एक अरब आया, क्या लगा, आगा ये जुमला काहे का है? दुआ नुदबा का है, जो जुमे को पढ़ना चाहिए। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, इमाम ज़माना आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और इमाम ज़माना आपको नजफ़ अशरफ बुला ले। उनके जद के रोज़े पर आप शबी आए हैं, शबी नजफ़ आप आए हैं, नजफ़ हिंद। इंशाअल्लाह इसी साल आप नजफ़ अशरफ ज़ियारत के लिए जाएंगे। और कीजिएगा जो कहने जा रहा हूँ। एक अरब आया आगा तबातबाई के पास, कहने लगा, आगा सब समझ में आता है, दुआए नुतबा के जुमले सब समझ में आते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जो इमाम कह रहे हैं, ए मेरे जद्द मजलूम, अगर ये मेरे आंसू रोते रोते खुश्क हो गए तो मैं आप पर खून के आंसू बहाऊंगा। मैं आप पर खून के आंसू बहाऊंगा। मुझे ये समझ में नहीं आया जुमला, खून के आंसू कैसे होते हैं। और कीजिएगा, आगा बैठे हुए थे, रुमाल लिए हुए थे, इतना बड़ा आलम, वो रोते रोते, गौर कीजिएगा, आंखों पर आंसू पोंछने के बाद कहा, बता मेरे रुमाल में कुछ दिखाई दे रहा है? मेरे रुमाल में कुछ दिखाई दे रहा है? आगा पूछ रहे हैं। कहा इसमें तो छोटे छोटे खून के जर्रात नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे खून के जर्रात नजर आ रहे हैं। कहा इतने 100 साल के बाद जब मैं रो रहा हूं, उनकी नस्ल से कितने 100 साल के बाद तो इसके अंदर खून के छोटे छोटे जर्रात दिखाई दे रहे हैं। तो अपने इमाम ज़माना के बारे में सोचो, जिनके सामने पूरा करबला का वाक़िया है, जिनके महज़र में। तो जब इमाम रोते हैं, करबला के मसाइब सुनते हैं, अली अकबर के मसाइब सुनते हैं, तो इमाम ज़माना कह रहे हैं, ए मेरे जद्द मजलूम, अगर ये आंसू खुश्क हो गए तो मैं आप खून के आंसू बहाऊंगा। ए मेरे जद्द मजलूम, आप पर सलाम हो। करबला के मैदान में आपको रुला रुला
کے قتل کر دیا گیا. سلام اس شہید کے اوپر جو نہ سی پر تھا نہ سبھی کے اوپر تھا. سلام اس شہید کے اوپر کہ جس کے سر کے خون سے اس کی ریش اقدس کو رنگین کر دیا گیا. سلام اس کا شہید کے اوپر کہ جس کے بیٹے کے کلیجے پر پرچی لگائی گئی. سلام اس شہید کے اوپر کہ جس کے ششباہے کے گلے میں تیبہ سے بالا تیر لگایا گیا. اے میرے جد مظلوم سلام ہو. وہ کیسا وقت تھا, کتنا قیامت کا وقت تھا کہ جب ظالم کا خود خنجر آپ کے گلے پر چل رہا تھا. آپ حسرت و یاس سے اپنے خیام کی طرف دیکھ رہے تھے. یہی عصر کا انجام تھا. اے میرے جد مظلوم, آپ کی سرکار کو لوٹ لیا گیا. آپ کو پانی کے بدلے میں نیزے کی علی سے چبو چبو کے آپ کو خون کے گھاٹ اتارا گیا. وہ کیسا نازک وقت تھا کہ جب آپ کا ذوالجلال آپ کا طواف کر رہا تھا, جب دیکھا کہ میرے آقا سوار نہیں ہو سکتے تو اپنی صبح کو اپنے سمیٹ لیا, آقا کے پاس بیٹھ گیا. اپنی بے زبانی میں کہہ رہا تھا, اے آقا سوار ہو جائیے, میں بیٹھا جا رہا ہوں, میں سوار ہو جا رہا ہوں. اے سیدہ آئیے, اے امام زمانہ آئیے. یہ مومنین دور و دراز سے آئے ہیں گرمی کے موسم میں آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے. ان کے سلام کو قبول کیجئے. اے سیدہ آئیے, ان بیویوں کا سلام قبول کیجئے, ان جوانوں کا سلام قبول ہو. جب اس نے دیکھا کہ میرے آقا خود سے سوار نہیں ہو سکتے, تو جب دیکھا نہیں سوار ہو پائے, اس نے کیا کیا, اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا. رنگین کرنے کے بعد دوڑتا ہوا خیام حسینی کے پاس آ گیا. اپنی ٹاپوں کو پٹکنے لگا, بے زبانی میں کہہ رہا تھا, اے بیویوں غضب ہو گیا, سیدہ کا لال قتل کر دیا گیا. دین و دنیا کا شہنشاہ امام زمانے کے قتل ہو گئے. بیویوں خیمے سے باہر آئیے. خیمے سے پہلے کوئی برآمد نہ ہوا. 4 سال کی بچی جس کا نام سکینہ خیمے کے باہر آ گئی, گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹ گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے, میں تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گی. میرا سوال بس اتنا ہے, یہ بتا کہ وقت شہادت میرے بابا کو پانی دیا گیا یا نہ دیا گیا. اے سلام اس شہید کے اوپر کہ جس کی سرکار کو لوٹ لیا گیا. اے سلام اس شہید کے اوپر کہ جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کر دیا گیا. سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کے اوپر, سلام ہو علی کے لخت جگر پر, سلام ہو فاطمہ کے دل کے چین پر, سلام ہو زینب کے باجائے پر, سلام ہو سکینہ کے بابا پر, سلام ہو علی اصغر کے اس بابا کے اوپر کہ جو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے قتل کر دیا گیا. السلام علی الحسین, السلام علی الحسین. بلند آواز سے کہیں, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ساتھ میں مل کے دعا امام زمانہ بلند آواز سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्लाहुम्मा कुल्ले बल्ले नवाज से अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्ले सा वलियां व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अरे सुभान अल्लाह। हजारों साल की उम्र हो मौलाना की, क्या उम्र बसाया पढ़ दिए और कम वक्त में ये भी मजलिस है। ये देखो वाह भाई बस सुभान अल्लाह। शमीम दे रहा था, शमीम का है अभी टाइम तो दो, अभी 3 मिनट है, अभी अजान में 3 मिनट, 3 मिनट अभी अजान में बाकी है। नमाज की तैयारी करें, जो भी पिंडाल के रज़ाकार हैं नमाज की तैयारी करें। आप बताइए, हज़रात नमाज के फौरन बाद अंजुमन गुंचाए इस्लाम सिरसी नवाखानी और सीना नमी बर्पा करेगी। हाँ हाँ हज़रात अंजुमन आदिया नौगावा सादात की जानिब से ठीक 9 बजे दुरूद बरामद होगा। 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद होंगे जो हर साल बरामद होते हैं।